فہذا علی مولا، پہلے علی کا چہرہ ہم فخر سے کہیں گے، ہم فخر سے کہیں گے اپنا ہے علی مولا۔ حضرات مومنین السلام علیکم۔ آج روزہ عید غدیر ہے اور ہم موجود ہیں کرتیا جونپور کی سرزمین پر۔ یہاں پر صدر امام بارگاہ کا جو آج افتتاح بھی ہونا ہے، پچھلے کئی برسوں سے ہم یہاں پر آ رہے ہیں اور جشن عید غدیر میں شرکت بھی کر رہے ہیں، لیکن اس بار الحمدللہ یہاں کے مومنین نے، بالخصوص جناب شیر علی صاحب نے، امن صاحب نے، اور یہاں کے جتنا جملہ مومنین نے، ان کے تعاون کے ساتھ ایک بہترین عمارت عزاخانے کی شکل پہ یہاں پر بنا دی گئی ہے، اور جس کی زیارت ابھی ہم آپ کو کراتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہی بتانا چاہیں گے، ہر برس یوم عید غدیر الحمدللہ یہاں پر جشن عید غدیر کا انعقاد کیا جاتا ہے کرتیا کے مومنین کی جانب سے، اور اس وقت کچھ ہی دیر کے بعد ابھی ایک جشن جو کہ آج یوم عید غدیر ہے، تو جشن عید غدیر کے حوالے سے یہ پروگرام ابھی آپ کے سامنے لائیو گراف ایجنسی پر براڈ کاسٹ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم کراتے ہیں آپ کو اس عزاخانے کی زیارت۔ تھوڑی سی معرفت بھی ہوتی تو جانا کھوتا، تھوڑی سی معرفت بھی ہوتی تو جانا کھوتا، میدان خم میں حارث پھر کیوں ہلاک ہوتا، گر وہ بھی مان لیتا، گر وہ بھی مان لیتا، مولا ہے علی مولا، جس میں سب خوش کو تر سمائے، آدم سے مصطفیٰ تک اہل نظر سمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، صلوات بھیج دے محمد وآلہ۔ عزیزان محترم، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، اور جب آپ باب القبلہ سے حرم میں داخل ہوتے ہیں تو یہی حدیث باب قبلہ وہاں کو پرکندہ ہے کہ قال سید الکونین حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کیونکہ آج یہاں کرتیا کا صدر امام باڑے کی تعمیر نو ہوئی ہے، آپ حضرات کے علم میں ہے۔ اللہ سارے مومنین کو سلامت رکھے، انجمن کو سلامت رکھے، تمام مومنین جس نے دام درہم سخن اس کی مدد کی ہے، خاص طور سے ہمارے شیر علی بھائی، تو ان سب کو مولا سلامت رکھے۔ آپ حضرات کے سامنے ذریعہ مبارک ہے امام حسین علیہ السلام کی، اور یہ ابھی نصب ہوگی، اور آج عید غدیر ہے۔ عزیزان محترم، دشمن نے امام حسین کا ایک گھر جلایا تھا، اس وقت کیونکہ موقع نہیں ہے، غدیر کا دن ہے، ایک گھر جلایا تھا دشمن نے کربلا میں۔ آج امام حسین علیہ السلام کے اتنے گھر ہیں، سب سے بڑی پراپرٹی کے مالک کا نام حسین ابن علی ہے، سب سے بڑی پراپرٹی کے مالک کا نام حسین ابن علی ہے۔ کوئی حسین کی پراپرٹی کو جوڑ سکتا ہے؟ خالی جونپور ڈسٹرکٹ کی پراپرٹی کو نہیں جوڑ سکتے ہیں آپ یو پی تو چھوڑ دیجئے، ہندوستان تو چھوڑ دیجئے، اور دوسرے صوبے تو چھوڑ دیجئے، خالی جونپور ڈسٹرکٹ میں، ضلع میں امام حسین علیہ السلام کی سب سے بڑی پراپرٹی کے مالک کا نام حسین ابن علی ہے، اور جس کا سب سے بڑا نام ہے اس کا بھی نام حسین ابن علی ہے۔ نانا رسول عربی، نانی خدیجۃ الکبریٰ، بابا علی مرتضیٰ، مادر گرامی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، بھائی حسن مجتبیٰ،
اور ابو الفضل عباس بہن جناب زینب و جناب ام کلثوم. اور حسین کتنا بڑا نام ہے، خدا کی قسم کتنا امام حسین کے لیے کہا جا رہا ہے، کتنا لکھا جا رہا ہے، کتنا پڑھا جا رہا ہے. نوا حسین کے نام، سوز حسین کے نام، سلام حسین کے نام، مرثیہ حسین کے نام، قصیدہ حسین کے نام، مسالمہ حسین کے نام، طرحی شبیداریاں حسین ابن علی کے نام. کہ اتنا کہا جا رہا ہے، اتنا کہا جا رہا ہے. ابھی ایام اضحیٰ شروع ہو رہے چند دنوں کے بعد. حسین ابن علی پر جتنا کہا جا رہا ہے، طرحی شبیداری ہے. ایک انجمن ہٹی، دوسری انجمن، ایک سلام، دوسرا سلام، تیسرا سلام، ایک نوا، دوسرا نوا، تیسرا نوا. ہے کوئی جس کے لیے 1400 برس سے یوں کہا جا رہا ہو؟ اور جہاں تک پراپرٹی کی بات ہے کہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا، بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تب سے یہ سنا کہ اوقاف لٹ رہے ہیں، وقف لٹ رہے ہیں، مال امام لٹ رہا ہے. یہ زمین چلی گئی، وہ دکان چلی گئی، وہ امام باڑہ چلا گیا، وہاں نقصان ہو گیا. مگر لوٹنے کے بعد بھی اتنا ہے کہ زمانہ مٹا رہا ہے، مٹ نہیں پا رہا ہے، نیا بنتا چلا جا رہا ہے. عزیزان محترم، میں بھائی شیر علی صاحب کو، اور دیکھیے ہمارے شاہ عالم صاحب بھی جانسٹ سے آ گئے، ضلع مظفر نگر سے. آئیے جانسٹ شاہ عالم بھائی. تو جس طریقے سے انہیں نے یہاں کے اوپر یہ آ کے ذریعہ مبارک اور عزاخانہ اور دوسری یہاں کی ذمہ داریاں کو مسلسل جب گفتگو ہوتی ہے تو یہاں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. صدر امام باڑے کا اللہ تمام مومنین کو پھر سے سلامت رکھے انشاءاللہ. میں دعا کرتا ہوں پھر سے. اور یہ انشاءاللہ غدیر کے اوپر شب میں ابھی جو محفل ہوگی اس میں انشاءاللہ غدیر پر تقریر ہوگی. بہرحال یہ حسین ابن علی کا گھر ہے، یہ در حسین ابن علی کا ہے، یہ گھر حسین ابن علی کا ہے. اور کس عقیدت کے ساتھ میں کتنے جلدی یہ تعمیر ہوا، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. میں ایک دفعہ پھر اللہ سے دعا گو ہوں کہ مولا کرتیہ کے سارے مومنین کو اور جہاں جہاں مومنین ہیں سب کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ. پہلے علی کا چہرہ، پہلے علی کا چہرہ ہر ایک کو دکھایا. پھر مصطفیٰ نے خون کے منبر سے یہ بتایا، جس جس کا میں ہوں مولا، جس جس کا میں ہوں مولا، اس کا ہے علی مولا، اس کا ہے علی مولا. سب کا ہے علی مولا، سب کا ہے علی مولا، سب کا ہے علی مولا. ایک نور سے کیا ہے خالق نے خلق ہم کو، ایک دوسرے سے ہم کو ہرگز جدا نہ سمجھو. میں ہوں علی کا مولا، میں ہوں علی کا مولا، مجھ سا ہے علی مولا. سب کا ہے علی مولا، سب کا ہے علی مولا. میدان تم کا خطبہ تم نے بھلا دیا ہے، اپنی طرف سے ہم نے مولا نہیں کہا ہے. سردار انبیاء نے، سردار انبیاء نے بولا ہے علی مولا. سب کا ہے علی مولا، سب کا ہے علی مولا.
जिस दम पूछेंगे मन इमाम के, हम फख्र से कहेंगे, हम फख्र से कहेंगे अपना है अली मौला। सबका है अली मौला, अली मौला, सबका है अली मौला। थोड़ी सी मारिफत भी होती तो जान खोता, मारिफत भी होती तो जाना खोता, मैदान खुम में हारिस फिर क्यों हलाक होता। गर वो भी मान लेता, गर वो भी मान लेता मौला है अली मौला। सबका है अली मौला, अली मौला, सबका है अली मौला। है दो जहां के जिसमें सब खुश को तर समाए, आदम से मुस्तफा तक अहले नजर समाए। कुरान में वो बेकार शेर अली भाई का, उनके वालिद का, पूरी अंजुमन का तहे दिल से एक एक शख्स का, एक एक फर्द का करतिया के सारे मोमिनीन का तहे दिल से इस्तकबाल भी करता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इसलिए कि मैंने अभी इंटरव्यू में ये बात कही थी गिराफ एजेंसी पे जनाब अबूजर पिंतूरी साहब से कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तब हमें इस तरीके के अदाखाने इमाम बाड़े देखने को मिलते हैं। आज एक इंटीरियर में जौनपुर में भी करतिया गांव में जिस तरीके से यह अदाखाना इस शान और शौकत के साथ में इन्होंने बहुत कम वक्त में, क्योंकि साल गुज़िश्ता जब मैं गदीर की महफिल पढ़ने आया था तो वही पुराना स्ट्रक्चर था। मौला आपको सलामत रखे। इधर आइए शेर अली भाई, मौला आपको सलामत रखे इंशाअल्लाह, और आपकी पूरी फैमिली को सबको शाद व आबाद रखे, और सारे मोमिनीन को कि जिस तरीके से आपने यहाँ के ऊपर इस अदाखाने की सब ने मिल के तामीर की है। आपको मालूम है कि यहाँ के ऊपर बड़ी दिक्कतें आई, बड़ी प्रॉब्लम्स आई, वो भी आपको मालूम है, क्योंकि जब आप नाम हुसैन के लिए आगे बढ़िएगा तो यजीदी सिफत लोग दिक्कतें पैदा करते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फतह इंशाअल्लाह हक की होती है, शिकस्त बातिल की होती है। आज आपने देखा कि जिस शान से यहाँ के ऊपर ज़रिए मुबारक नज़्म हुई, मैं एक दफ़ा फिर आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बहुत ज़्यादा तुलाने गुफ्तगू नहीं करना, चूँकि प्रोग्राम भी है। बहरहाल ये निहायत खुशी का मकाम है, और इसी के साथ साथ मसलन मुवद्दत अहले बैत वाजिब है, तमाम मुसलमान कहते हैं वाजिब है, लेकिन पता कैसे चले कि हम हक अदा कर रहे हैं जब इस तरह से इमाम के नाम पे ज़रिए मुबारक या इमाम बारगाह या कोई ऐसा नेक काम करते हैं, तब जो है लोगों को मालूम हो जाता है कि अजर रिसालत अदा हो रही है। वइल्ला दावा करने वाले जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। यही वजह है कि शोला जौनपुरी साहब कहते हैं कि आ जाओ मियाँ दायरे हुब्बे अली में, आ जाओ मियाँ दायरे हुब्बे अली में, इसमें कोई मरता है तो मुर्दा नहीं होता। और कहते हैं सरदार हैं हसनैन जवानाने जेना के, सरदार हैं हसनैन जवानाने जेना के, इस शौक में मोमिन कभी बूढ़ा नहीं होता। तो यही हदीस है पैगंबर के, पैगंबर ने फरमाया बेशक मेरे दोनों फर्जंद हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। अब लोगों ने जो है थोड़ा सा परेशान हो गए, सोचा जन्नत में बूढ़े होंगे तो बूढ़े को किसी और का सरदार बना दिया। नहीं, जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा,
جنت میں جو ہے نورانی شکل ہوگی، اور یہی نوجوان جو لبیک یا حسین لبیک یا حسین کہتے ہوئے زری کو لے آئے ہیں، اسی طرح کے نوجوانوں کے سردار امام حسن امام حسین ہوں گے۔ تو لہذا یہ ایک اہم کام ہے، اور جو لوگ زیارت سے مشرف ہوئے ہیں خدا انہیں بار بار لے جائے، جو نہیں جا سکے ہیں میں کہتا ہوں کہ ہندوستان میں ہمارے وطن میں یہی امام بارگاہ جو ہے ان مومنین کے لیے حرم کا کام کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، نعرہ حیدری۔ ہمیں جو ہے حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے، احساس کمتری، جو نہیں جا سکتے اگر وہی خلوص کے ساتھ یہاں پر آ کے ان ہستیوں کو وسیلہ بنا کر دعا کرے تو ان کی دعا یہی مستجاب ہوگی۔ تو لہذا ایسی چیزیں ہمارے یہاں ہونی چاہیے، اور ماشاءاللہ یہ کردیاں گاؤں کا امتیاز کہ اس سے پہلے بھی جو عمارت تھی اپنے وقت کے اعتبار سے خراب عمارت نہیں تھی، اچھی عمارت تھی اور زری بھی رکھی ہوئی تھی، لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ عمارت بوسیدہ ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ اچھی عمارت اور زیادہ جو عقیدہ ہے پنجتن سے امام حسین سے وہ عقیدہ اجاگر ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے یہاں نوازا بھی ہے سب کو، اور بالخصوص بہرحال شمشیر ماموں اور شیر علی اور امن ان لوگوں نے پہلے تو یعنی انجمن جعفریہ سب جو ہے ایک ساتھ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ایک یہ ٹھان لیا ہے کہ ہم کو کرنا ہے۔ جب کوئی کام عربی میں کہتے ہیں من جد وجد، جس نے کوشش کی وہ پا گیا، اب یہیں سے حوصلہ ملتا ہے جب ایک کام امام بارگاہ کے لیے نوجوانوں نے، بزرگوں نے، گاؤں والوں نے کوشش کی تو 1 سال کے اندر یہ کاشی جو عربی میں لکھی ہوئی ہے یہ کربلا اور ایران سے منگائی گئی ہے۔ یہ آسان بات نہیں ہے کہ اتنی رکاوٹوں کے باوجود جو ہے امام کی برکتیں تھیں، تم آگے بڑھو اے میرے عزادار، تم آگے بڑھو، تمام رکاوٹوں کو ہم حل کریں گے۔ اب حوصلہ اگر آ گیا ہے اے جوانوں، آپ ذرا سوچیں، جب محشر کا بازار گرم ہوگا، ایک طرف سے صدا آئے گی، یہ جو نوجوان، یہ حسینی نوجوان جو امام کے نام پر سب کچھ قربان کرتے تھے، جب جناب زہرا کہیں گے مرحباً اے میرے بیٹے کے چاہنے والوں یہاں آ جاؤ، اس وقت آپ کی منزلت کیا ہوگی؟ ملائکہ ہوں گے، انبیاء ہوں گے، آواز آئے گی نام بنام، یہ جو ہے مولا کا چاہنے والا ہے، یہ مولا کا عزادار ہے۔ اس خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے۔ یہ حوصلہ ملا جب کہ اتنی بڑی عمارت عظیم الشان امام بارگاہ آپ نے 1 سال سے کم عرصے میں تعمیر کر دیا، تو اگر ان کے اسی امام کے نام پر، انہی اہل بیت کے نام پر ایک کالج کا پلان کریں، ایک اسکول کا پلان کریں، قوم کو ایجوکیشن کی طرف لے جائیں، تو امام کی مدد ہوگی یا نہیں؟ جب امام کی مدد ہوگی، اس بستی میں ایک انٹر کالج کی ضرورت ہے، تاکہ جو ہے آج دیکھ لیجئے زمانہ، اگر ایجوکیشن نہیں ہے تو سمجھیے ہمارے اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج جو ہے ایجوکیشن کا زمانہ ہے، اور ایجوکیشن، تعلیم، اسی در سے خیرات بڑھتی ہے۔ تو ہمیں ماڈل ایجوکیشن میں آگے بڑھنا ہے، اور اسلام نے اس کی طرف دعوت دی ہے۔ خواتین کو بھی یہ حق ہے
जवानों को भी ये हक है। तो हमारे लिए एक मनसूबा बंदी होना चाहिए कि अपने इस बस्ती में कम से कम एक अज़ीमुश्शान इंटर कॉलेज जो है लब्बैक या हुसैन कहते हुए उसका पहले मंसूबा करें, फिर खुदा मदद करेगा। इसका फायदा ये होगा कि देखें आज़ादारी उसी वक्त इसकी रौनक में दोबाला रुख देखा जाएगा, रौनक दोबाला हो जाएगी जब एक अंजुमन जो है प्रोफेसर हजरात की हो, दूसरी अंजुमन जो है, और इसी तरीके से नमाज में मस्जिद को वो रौनक मिल जाएगी जब पहले सफ में जो है MBBS डॉक्टर मौजूद हो, दूसरे सफ में प्रोफेसर मौजूद हो, और जब अंजुमन लगे तो एक हाथ से लब्बैक या हुसैन हो और दूसरे हाथ से गाजी अब्बास का जब नारा लगेगा तब जो है वो कौम अपने हक को पहुंचेगी। लिहाजा मॉडल एजुकेशन की तरफ कौम को आगे आने की जरूरत है। शर्त यही है कि आप मॉडल एजुकेशन में आगे जाइए लेकिन कल्चर इस्लामी हो। इस्लाम ने जो है कोई पाबंदी नहीं लगाई है, तो लिहाजा अपनी बात को तुलानी ना करते हुए दुआ यही है, और जो बंदे हकीर कर सकता है, बहरहाल यहाँ से ताल्लुक भी है, उस हवाले से भी हक है, और जो जिम्मेदारी है कि इस यहाँ कम से कम मकतब नहीं चल रहा है, मकतब हो ताकि बुनियादी चीज़ें जो अकायद और फुरूए दीन इसी तरीके से, और खुदा ने बहुत नवाजा है, यहाँ पर कहीं और से मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो बस्ती वाले मांगते हैं जहाँ पर खुदा ने ना नवाजा हो। तो अगर यहाँ पर आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक करके इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, जिस तरह एक अज़ीमुश्शान इमाम बारगाह देख रहे हैं, इसी तरह से एक अज़ीमुश्शान स्कूल और कॉलेज देखेंगे। यहाँ से जब लोग निकल के जाएंगे कहाँ तक, आज डॉक्टर मौलाना यासूफ अब्बास साहब हैं, जब शिया कॉलेज से माशाल्लाह हम गए हैं, पूरा विजिट इन्होंने कराया है, वहाँ से पढ़े जज हैं, वो आते हैं कि हमने इस कॉलेज से पढ़ा है, तो जिस प्रोग्राम के लिए दावत देते हैं वो आते हैं, और माशाल्लाह अच्छी तरह से चला। अगर यहाँ से बच्चे पढ़ कर निकलेंगे, कहेंगे कहाँ से पढ़ा, करतिहा में जो स्कूल है हमने वहाँ से पढ़ाई, तो ये गांव का भी नाम होगा और कौमी ज़रूरत पूरी होगी। तो दुआ यही इलाही बहक ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा, पाले वाले इस इमाम बारगाह की तामीर करने में जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया है, मेहनत की है, पैसा लगाया है, सब की तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, पाले वाले हम सब की मग़फ़िरत फरमा। आज ईद अकबर का दिन, ईद गदीर के उन्वान से हम और आप जमा हुए हैं। इस दिन खुदावंद आलम की तरफ से जो इनाम, जो पैकेज है, वो हर ईद से ज़्यादा है। तो लिहाजा दुआ होनी चाहिए खुदावंद आलम आज की बरकत और आज के दिन की दौलत से हम सबको माला माल करे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर। आपने अली 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 आला रसूल अल्लाह, आला हबीब अल्लाह, आला रसूल अल्लाह, आला हबीब अल्लाह। मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला। पहले अली का चेहरा, पहले अली का चेहरा हर एक को दिखाया, फिर मुस्तफा ने खून के मिंबर से ये बताया, जिस जिसका मैं हूँ मौला, जिस जिसका मैं हूँ मौला, उसका है अली मौला, उसका है अली मौला, सबका है अली मौला।
सबका है अली मौला मेरा मौला, सबका है अली मौला। एक नूर से किया है खालिक ने खल्क हमको, एक दूसरे से हमको हरगिज जुदा न समझो। मैं हूँ अली का मौला, मैं हूँ अली का मौला, मुझसा है अली मौला। सबका है अली मौला, अली मौला, सबका है अली मौला मेरा मौला। मैदान तुम का खुतबा तुमने भुला दिया है, अपनी तरफ से हमने मौला नहीं कहा है। अली 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 सरदार अंबिया ने, सरदार अंबिया ने बोला है अली मौला। सबका है अली मौला, अली मौला, सबका है अली मौला मेरा मौला। मौला लहद में हम पर आएगा वक्त नाजुक, मुनकिर नकीर जिस दम पूछेंगे मन इमामुक। अली 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 हम फख्र से कहेंगे, हम फख्र से कहेंगे अपना है अली मौला। हज़रात मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। आज रोज़े ईद गदीर है और हम मौजूद हैं करतिया जौनपुर की सरज़मीन पर। यहाँ पर सदर इमाम बारगाह का जो आज इफ्तिताह भी होना है। पिछले कई बरसों से हम यहाँ पर आ रहे हैं और जश्न ईद गदीर में शिरकत भी कर रहे हैं, लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के मोमिनीन ने, बिलखुसूस जनाब शेर अली साहब ने, अमन साहब ने और यहाँ के जितना जुमला मोमिनीन उनके ताउन के साथ एक बेहतरीन इमारत अज़ाखाने की शक्ल पे यहाँ पर बना दी गई है और जिसकी ज़ियारत अभी हम आपको कराते हैं। और साथ ही साथ यही बताना चाहेंगे हर बरस यौम ईद गदीर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जश्न ईद गदीर का इनेकाद किया जाता है करतिया के मोमिनीन की जानिब से। और इस वक्त कुछ ही देर के बाद अभी एक जश्न जो कि आज यौम ईद गदीर है, तो जश्न ईद गदीर के हवाले से ये प्रोग्राम अभी आपके सामने लाइव ग्राफ एजेंसी पर ब्रॉडकास्ट होगा। उससे पहले हम कराते हैं आपको इस अज़ाखाने की ज़ियारत। अली मौला, अली मौला, सबका है अली मौला मेरा मौला। थोड़ी सी मारिफत भी होती तो जान खोता, अली 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 थोड़ी सी मारिफत भी होती तो जान खोता। मैदान खुम में हारिस फिर क्यों हलाक होता। अली 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 गर वो भी मान लेता, गर वो भी मान लेता मौला है अली मौला। सबका है अली मौला, अली मौला, सबका है अली मौला है दो जहां के जिसमें सब खुशक पर समाए, आदम से मुस्तफा तक अहले नजर समाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलावत भेज दे मोहम्मद वाला। अज़ीज़ान मोहतरम, बड़ी मशहूर मारूफ हदीस है और जब आप बाबुल क़िबला से हरम में दाखिल होते हैं तो यही हदीस बाब क़िबला वहाँ को परकंदा है कि काला सैयदुल कौनैन हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मेरा मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। क्योंकि आज यहाँ करतिया का सदर इमामबाड़े की तामीर नौ हुई है, आप हजरात के इल्म में है। अल्लाह सारे मोमिनीन को सलामत रखे, अंजुमन को सलामत रखे। तमाम मोमिनीन जिसने दामे दिरहम सुखन इसकी मदद की है, ख़ास तौर से हमारे शेर अली भाई, तो उन सब को मौला सलामत रखे। आप हजरात के सामने ज़रिए मुबारक है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, और ये अभी नज़्म होगी और आज ईद गदीर है। अज़ीज़ान मोहतरम, दुश्मन ने इमाम हुसैन का एक घर जलाया था। इस वक्त क्योंकि मौका नहीं है, गदीर का दिन है, एक घर जलाया था दुश्मन ने करबला में। आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इतने घर हैं, सबसे बड़ी
प्रॉपर्टी के मालिक का नाम हुसैन इब्ने अली है। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक का नाम हुसैन इब्ने अली है। कोई हुसैन की प्रॉपर्टी को जोड़ सकता है? खाली जौनपुर डिस्ट्रिक्ट की प्रॉपर्टी को नहीं जोड़ सकते हैं आप यूपी तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए और दूसरे सूबे तो छोड़ दीजिए, खाली जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में ज़िले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक का नाम हुसैन इब्ने अली है। और जिसका सबसे बड़ा नाम है उसका भी नाम हुसैन इब्ने अली है। नाना रसूल अरबी, नानी खतीजतुल कुबरा, बाबा अली मुर्तज़ा, मादर गिरामी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, भाई हसन मुश्तबा और अबुल फजल अब्बास, बहनें जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम। और हुसैन कितना बड़ा नाम है, खुदा की कसम। कितना इमाम हुसैन के लिए कहा जा रहा है, कितना लिखा जा रहा है, कितना पढ़ा जा रहा है। नवा हुसैन के नाम, सोज हुसैन के नाम, सलाम हुसैन के नाम, मरसिया हुसैन के नाम, कसीदा हुसैन के नाम, मुसालमा हुसैन के नाम, तरही शब्बेदारियाँ हुसैन इब्ने अली के नाम के इतना कहा जा रहा है, इतना कहा जा रहा है। अभी अय्याम अज़ा शुरू हो रहे चंद दिनों के बाद। हुसैन इब्ने अली पर जितना कहा जा रहा है, तरही शब्बेदारी है। एक अंजुमन हटी, दूसरी अंजुमन, एक सलाम, दूसरा सलाम, तीसरा सलाम, एक नवा, दूसरा नवा, तीसरा नवा। है कोई जिसके लिए 1400 बरस से यूं कहा जा रहा हो? और जहां तक प्रॉपर्टी की बात है कि हमने जब से होश संभाला, बड़ी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं कि जब से हमने होश संभाला तब से ये सुना कि औकाफ लुट रहे हैं, वक्फ लुट रहे हैं, माल इमाम लुट रहा है, ये ज़मीन चली गई, वो दुकान चली गई, वो इमाम बाड़ा चला गया, वहाँ नुकसान हो गया। मगर लूटने के बाद भी इतना है कि ज़माना मिटा रहा है, मिट नहीं पा रहा है, नया बनता चला जा रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं भाई शेर अली साहब को, और देखिए हमारे शाह आलम साहब भी जानसठ से आ गए, ज़िला मुजफ्फरनगर से। आइए जानसठ शाह आलम भाई। तो जिस तरीके से इन्हीं ने यहाँ के ऊपर ये आके ज़रिए मुबारक और अज़ाखाना और दूसरी यहाँ की ज़िम्मेदारियाँ को मुसलसल जब गुफ्तगू होती है तो यहाँ का तस्करा करते रहते हैं। सदर इमाम बाड़े का अल्लाह तमाम मोमिनीन को फिर से सलामत रखे इंशाअल्लाह, मैं दुआ करता हूँ फिर से। और ये इंशाअल्लाह गदीर के ऊपर शब में अभी जो महफ़िल होगी उसमें इंशाअल्लाह गदीर पर तकरीर होगी। बहरहाल ये हुसैन इब्ने अली का घर है, ये दर हुसैन इब्ने अली का है, ये घर हुसैन इब्ने अली का है। और किस अक़ीदत के साथ में कितने जल्दी ये तामीर हुआ, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। मैं एक दफ़ा फिर अल्लाह से दुआ गो हूँ कि मौला करतिया के सारे मोमिनीन को और जहाँ जहाँ मोमिनीन हैं सबको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले अली का चेहरा, पहले अली का चेहरा हर एक को दिखाया, फिर मुस्तफा ने खून के मिंबर से ये बताया, जिस जिसका मैं हूँ मौला, जिस जिसका मैं हूँ मौला, उसका है अली मौला, उसका है अली मौला, सबका है अली मौला, सबका है
خالق نے خلق ہم کو، ایک دوسرے سے ہم کو ہرگز جدا نہ سمجھو۔ میں ہوں علی کا مولا، میں ہوں علی کا مولا، مجھ سا ہے علی مولا۔ سب کا ہے علی مولا، علی مولا، سب کا ہے علی مولا، میرا مولا۔ میدان تم کا خطبہ تم نے بھلا دیا ہے، اپنی طرف سے ہم نے مولا نہیں کہا ہے۔ علی 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 سردار انبیاء نے، سردار انبیاء نے بولا ہے علی مولا۔ سب کا ہے علی مولا، علی مولا، سب کا ہے علی مولا، میرا مولا لحد میں ہم پر آئے گا وقت نازک، منکر نکیر جس دم پوچھیں گے من امامک۔ علی 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 ہم فخر سے کہیں گے، ہم فخر سے کہیں گے اپنا ہے علی مولا۔ سب کا ہے علی مولا، علی مولا، سب کا ہے علی مولا، میرا مولا۔ تھوڑی سی معرفت بھی ہوتی تو جان کھوتا، علی 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 تھوڑی سی معرفت بھی ہوتی تو جان کھوتا، میدان خم میں حارث پھر کیوں ہلاک ہوتا۔ گر وہ بھی مان لیتا، گر وہ بھی مان لیتا مولا ہے علی مولا۔ سب کا ہے علی مولا، علی مولا، سب کا ہے علی مولا۔ ہے دو جہاں کی جس میں سب خوش قطر سمائے، آدم سے مصطفیٰ تک اہل نظر سمائے۔ قرآن میں وہ بیکار، قرآن میں وہ بیکار نقطہ۔ شیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ بہت زیادہ طولانہ گفتگو نہیں کرنا چونکہ پروگرام بھی ہے، بہرحال یہ نہایت خوشی کا مقام ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مثلاً مودت اہل بیت واجب ہے، تمام مسلمان کہتے ہیں واجب ہے، لیکن پتہ کیسے چلے کہ ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ جب اس طرح سے امام کے نام پہ ذریح مبارک یا امام بارگاہ یا کوئی ایسا نیک کام کرتے ہیں، تب جو ہے لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اجر رسالت ادا ہو رہی ہے، وَإِلَّا دعویٰ کرنے والے جو ہیں بہت زیادہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شعلہ جونپوری صاحب کہتے ہیں کہ آ جاؤ میاں دائرہ حب علی میں، آ جاؤ میاں دائرہ حب علی میں، اس میں کوئی مرتا ہے تو مردہ نہیں ہوتا۔ اور کہتے ہیں سردار ہیں حسنین جوانان جینا کے، سردار ہیں حسنین جوانان جینا کے، اس شوق میں مومن کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ تو یہی حدیث ہے پیغمبر کی، پیغمبر نے فرمایا بے شک میرے دونوں فرزند حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اب لوگوں نے جو ہے تھوڑا سا پریشان ہو گئے، سوچا جنت میں بوڑھے ہوں گے تو بوڑھے کو کسی اور کا سردار بنا دیا۔ نہیں، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، جنت میں جو ہے نورانی شکل ہوگی، اور یہی نوجوان جو لبیک یا حسین لبیک یا حسین کہتے ہوئے زری کو لے آئے ہیں، اسی طرح کے نوجوانوں کے سردار امام حسن امام حسین ہوں گے۔ تو لہذا ایک اہم کام ہے، اور
جو لوگ زیارت سے مشرف ہوئے ہیں خدا انہیں بار بار لے جائے، جو نہیں جا سکے ہیں میں کہتا ہوں کہ ہندوستان میں ہمارے وطن میں یہی امام بارگاہ جو ہے ان مومنین کے لیے حرم کا کام کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، نعرہ حیدری۔ ہمیں جو ہے حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے، احساس کمتری، جو نہیں جا سکتے اگر وہی خلوص کے ساتھ یہاں پر آ کے ان ہستیوں کو وسیلہ بنا کر دعا کرے تو ان کی دعا یہی مستجاب ہوگی۔ تو لہذا ایسی چیزیں ہمارے یہاں ہونی چاہیے، اور ماشاءاللہ یہ کرتیاں گاؤں کا امتیاز کہ اس سے پہلے بھی جو عمارت تھی اپنے وقت کے اعتبار سے خراب عمارت نہیں تھی، اچھی عمارت تھی اور زری بھی رکھی ہوئی تھی، لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ عمارت بوسیدہ ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ اچھی عمارت اور زیادہ جو عقیدہ ہے پنجتن سے امام حسین سے وہ عقیدہ اجاگر ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے یہاں نوازا بھی ہے سب کو، اور بالخصوص بہرحال شمشیر ماموں اور شیر علی اور امن، ان لوگوں نے پہلے تو یعنی انجمن جعفریہ سب جو ہے ایک ساتھ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ایک یہ ٹھان لیا ہے کہ ہم کو کرنا ہے۔ جب کوئی کام، عربی میں کہتے ہیں من جد وجد، جس نے کوشش کی وہ پا گیا، اب یہیں سے حوصلہ ملتا ہے جب ایک کام امام بارگاہ کے لیے نوجوانوں نے، بزرگوں نے، گاؤں والوں نے کوشش کی تو 1 سال کے اندر یہ کاشی جو عربی میں لکھی ہوئی ہے یہ کربلا اور ایران سے منگائی گئی ہے۔ یہ آسان بات نہیں ہے کہ اتنی رکاوٹوں کے باوجود جو ہے امام کی برکتیں تھیں، تم آگے بڑھو اے میرے عزادار، تم آگے بڑھو، تمام رکاوٹوں کو ہم حل کریں گے۔ اب حوصلہ اگر آ گیا ہے، اے جوانوں آپ ذرا سوچیں، جب محشر کا بازار گرم ہوگا، ایک طرف سے صدا آئے گی، یہ جو نوجوان، یہ حسینی نوجوان جو امام کے نام پر سب کچھ قربان کرتے تھے، جب جناب زہرا کہیں گے مرحبا اے میرے بیٹے کے چاہنے والوں یہاں آ جاؤ، اس وقت آپ کی منزلت کیا ہوگی؟ ملائکہ ہوں گے، انبیاء ہوں گے، آواز آئے گی نام بنام، یہ جو ہے مولا کا چاہنے والا ہے، یہ مولا کا عزادار ہے۔ اس خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے۔ یہ حوصلہ ملا جب کہ اتنی بڑی عمارت عظیم الشان امام بارگاہ آپ نے 1 سال سے کم عرصے میں تعمیر کر دیا، تو اگر ان کے اسی امام کے نام پر، انہی اہل بیت کے نام پر ایک کالج کا پلان کریں، ایک اسکول کا پلان کریں، قوم کو ایجوکیشن کی طرف لے جائیں، تو امام کی مدد ہوگی یا نہیں؟ جب امام کی مدد ہوگی، اس بستی میں ایک انٹر کالج کی ضرورت ہے، تاکہ جو ہے آج دیکھ لیجئے زمانہ، اگر ایجوکیشن نہیں ہے تو سمجھیے ہمارے اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج جو ہے ایجوکیشن کا زمانہ ہے، اور ایجوکیشن، تعلیم، اسی در سے خیرات بڑھتی ہے۔ تو ہمیں ماڈل ایجوکیشن میں آگے بڑھنا ہے، اور اسلام نے اس کی طرف دعوت دی ہے۔ خواتین کو بھی یہ حق ہے، جوانوں کو بھی یہ حق ہے، تو ہمارے لیے ایک منصوبہ بندی ہونا چاہیے کہ اپنے اس بستی میں کم سے کم ایک عظیم الشان انٹر کالج جو ہے لبیک یا حسین کہتے ہوئے اس کا پہلے منصوبہ کریں، پھر خدا مدد کرے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھیں عزاداری
اسی وقت اس کی رونق میں دوبالا رخ دیکھا جائے گا، رونق دوبالا ہو جائے گی جب ایک انجمن جو ہے پروفیسر حضرات کی ہو، دوسری انجمن جو ہے، اور اسی طریقے سے نماز میں مسجد کو وہ رونق مل جائے گی جب پہلی صف میں جو ہے MBBS ڈاکٹر موجود ہوں، دوسری صف میں پروفیسر موجود ہوں، اور جب انجمن لگے نے ان کی توفیقات میں اضافہ کیا ہے کہ اس دیار میں اتنا عالی شان روضہ تعمیر ہوا۔ یہ ان بچوں کی اور اہل کرتھیاں کی بڑی محنتیں ہیں، ایک ایک فرد کی بڑی محنتیں اور کاوشیں اس میں شامل حال ہیں، اور آپ تمامی حضرات سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو بھی آپ کے مہمان یہاں تشریف لائے ہیں ان کا استقبال اور خیر مقدم کریں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ محفل کے شروع ہونے کا وقت ہو چکا ہے، تھوڑی سی تاخیر آج ذریعہ مبارک نصب ہونی تھی اس لیے ہو گئی ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد اس روضے کے اندر آنے کی زحمت کریں تاکہ محفل کو شروع کیا جا سکے۔ محترم امیر حسن صاحب داؤد پوری یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ چند لمحوں میں، چند ساعتوں میں اس عید غدیر، عید سعید کی سعادتوں کے ہمراہ آج کی اس محفل کے سفر کا آغاز تلاوت حدیث قصہ سے کریں گے۔ میں اپنے تمامی مہمان شورائے کرام سے گزارش کر رہا ہوں کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، اور اس بات کا یقین ہے کہ پہنچ رہی ہے کیونکہ مائک کے ذریعے یہ آواز پورے گاؤں میں اور کرتھیا میں گونج رہی ہے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہم غدیر کے متوالے ہیں، ہم اس آواز پر لبیک کہنے والے ہیں کہ جب یہ آواز غدیر کے میدان میں گونجی تو علی کے چاہنے والوں نے، ولایت کے متوالوں نے اس آواز پر لبیک کہا، اور جو لوگ اس وقت موجود نہیں تھے، صلبوں میں تھے، نور کی شکل میں تھے، انہوں نے بھی لبیک کہا، اور اس کی نشاندہی ہے کہ آج ہم سب اس ولایت کے پرستار ہیں، ولایت کو ماننے والے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، علی جس کے کردار کے اوپر کوئی دھبا نہیں، علی جو ایک عادل شخصیت کا نام، علی ایک منصف کا نام، جس نے اپنی زندگی کے ہر لمحے، ہر شعبہ حیات کو بدستور زندگی ایسے نبھایا کہ رہتی دنیا تک یہ پیغام جاتا رہے گا کہ نہ علی نے کبھی انسانیت سے ہٹ کے کوئی کام کیا، نہ علی کے چاہنے والے کبھی انسانیت سے ہٹ سکتے ہیں۔ ہم صرف محفل اس لیے نہیں کرتے کہ دنیا دیکھے کہ ہم نے جشن کیا، اپنے گھر کو سجایا، اپنے عزاخانے کو سجایا، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو پیغام ہوتا ہے، ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس گھر کو یا اس عزاخانے کو سجانے سے پہلے اپنے کردار کو سجایا ہے، اپنے کردار کو اس خوبصورتی کے ساتھ سجایا ہے اور آہنگ کیا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر موجود ہو کر یہ آواز دے رہے ہیں کہ علی کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں، علی کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں۔ محترم چندن سانیال فیض آبادی صاحب تشریف لا چکے ہیں، ابھی ان کی گاڑی یہاں سے ہماری نظروں کے سامنے سے جا رہی ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ محترم فقری میرٹھی، محترم شبروز کانپوری صاحب اور محترم بیتاب اللوری کے ساتھ جلد سے جلد اسٹیج پر آنے کی زحمت کریں۔ اور میں آج کے اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے دو عظیم شخصیتیں یہاں پر موجود ہیں۔ ایک تو نمائندہ ولی فقی محترم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب اشرف الغربی صاحب یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں ان سے بھی گزارش کروں گا انتظامیہ کے ذریعے کہ جلد سے جلد ان کو یہاں لانے کی زحمت کریں۔ اور خطیب اکبر عالی جناب مولانا اطہر صاحب قبلہ کے فرزند ارجمند جناب مولانا یعصوب صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، مہمان خصوصی کی حیثیت سے ہر سال یہاں آتے ہیں۔ میں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر بذریعہ مائک یا انتظامیہ کے ذریعے ان تک آواز پہنچ رہی ہے تو جلد سے جلد فرش مسرت پر آنے کی زحمت کریں تاکہ اس حسین ساتوں کو
اپنے پورے شان و شوکت کے ساتھ شروع کیا جا سکے اور ہم اسی غدیر کے میدان میں پہنچ جائیں کہ ہماری فکر بھی غدیر سے وابستہ ہو جائے، ہمارے حوصلے بھی غدیر سے وابستہ ہو جائیں، اور اس میدان غدیر میں پہنچ کر ہم اعلان ولایت پھر سے کریں، اس عزا خانے میں اعلان ولایت کر کے بتائیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہمارا لمحہ لمحہ علی کی ولایت سے سرشار نظر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں پر موجود رہ کر اپنے آنے والی نسلوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہماری موجودگی صرف اس لیے ہے تاکہ ہم علی کے چاہنے والے بن سکیں، ہم رسول کے ماننے والے بن سکے، ہم اس خدائے وحدہ لا شریک تک ان ریاضتوں کے ہمراہ پہنچ سکیں کہ جس کے لیے قرآن نے بھی ہمارے سامنے پیغام پیش کیا ہے اور ائمہ معصومین نے بھی جو پیغام ہم تک پہنچایا ہے اس پر عمل کر کے ہم اس زندگی کو عبور کریں، حاصل کریں۔ یہی ان محفلوں کا سب سے بڑا مقصد ہے، اور انہی محفلوں کے ذریعے انہی مقصدوں کے سائے میں ہماری زندگی گزرتی رہے، یہی ہماری سب سے بڑی خواہش ہے۔ آئیے میں آج کے اس محفل کا آغاز، کیونکہ ہمارا یہ طریقہ زندگی ہے کہ تلاوت سے ہماری محفلوں کا آغاز ہوتا ہے، میں گزارش کر رہا ہوں محترم امیر حسن صاحب قبلہ داؤد پوری سے کہ وہ تلاوت حدیث قصہ سے آج کی اس محفل کا آغاز کریں، اور یہ ہمارے لیے باعث فخر و مباہات ہے کہ محترم ابو ذر صاحب یہاں پر موجود ہیں جو اپنے گراف ایجنسی کے پورے ٹیم کے ساتھ یہاں موجود ہیں، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں، اور جونپور اعضاء کی پوری ٹیم کا بھی استقبال ہے کہ اس عظیم موقع پر، اس افتتاح کے موقع پر، اس غدیر کے موقع پر یہ دونوں چینلز یہاں پر آئے، اور انشاءاللہ اس بات کا یقین ہے کہ ان دونوں چینلز کے ذریعے یہ پورا پروگرام آج کی شب پوری دنیا میں پھیل جائے گا، اور ہم بتا سکیں گے کہ ہماری زندگی کا مقصد لمحہ بلمحہ صرف اور صرف علی کے ولایت کا اعلان ہے یا حسین کی محبت میں اپنی زندگی گزارنا ہے، اور انہی دو عظیم چیزوں کے درمیان ہماری زندگی گزر رہی ہے، اور یہی رات بھر شعراء کرام بھی اپنے منظوم نذران عقیدت کے ذریعے یہ پیغام نشر کریں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں محترم امیر حسن صاحب سے کہ آئیں اور تلاوت حدیث قصہ سے آج کی اس محفل کا آغاز کریں، ایک بلند ترین نعرہ سلوات ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بسم الله الرحمن الرحيم، روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني زوفا، فقلت له أعوذ بالله يا فاطمة من الزوف، فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به، قالت فاطمة سلام الله عليها، فأتيته بالكساء وغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا
كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عين وثمرة فؤاد. فقال لي يا أمه وإني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده. السلام عليك يا رسول الله. أتذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه وإني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء. فأذن الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختار الله. أتذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معهما الحسين تحت الكساء. قالت فاطمة عليها السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل. فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية أخي وابن أم رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك نعم تحت هذا الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختار الله. وتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. الله. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه والسلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل وسلم. فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد.
فقال جبرائيل يا رب أتأذنوني أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء، فهل تأذنوني أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل. فقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا ورب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جون من شيعتنا وفيهم مهمون إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق محمد وأنت المحمود. اللهم بحق علي وأنت الأعلى. اللهم بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض. اللهم بحق الحسن وأنت المحسن. اللهم بحق الحسين وأنت قديم الإحسان. اللهم بحق الأئمة تسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد. بابا سے بلند مارے سلام. کسی کو اس پہ بیٹھنا نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محترم مولانا حسن اکبر صاحب قبلہ سے گزارش ہے کہ وہ عزا خانے کے اندر تشریف لائیں کیونکہ عزاداروں کی موجودگی عزا خانے کے اندر ہی ہونی تھی. شکریہ. محترم امیر حسن صاحب نے تلاوت حدیث قصہ سے آج کے اس 12 رونق محفل کا آغاز کیا، لیکن انشاءاللہ بھی شورائے کرام کچھ یہاں پر آئے ہیں، کچھ ابھی تشریف نہیں لائے ہیں. محفل جب شروع ہوتی ہے
تو اس وقت تھوڑا سا نظم و ضبط کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ محفل آراستہ ہو سکے. اس لیے کچھ افراد ابھی اندر آنا چاہتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اندر تشریف لے آئیں. کچھ حضرات ابھی اس محفل کو دور سے صرف دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس میں شامل ابھی شاید نہیں ہونا چاہتے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس محفل میں شامل ہو جائیں تاکہ محفل اپنی شان و شوکت کے ساتھ اس کا آغاز ہو سکے. راہل صاحب کچھ کرنا ہے کیا؟ وہاں جنت میں گھر بننے لگے ہیں، یہاں پتلے بنائے جا رہے ہیں. ارے جنت میں ایک سب ہے جس میں کئی ملا ہٹائے جا رہے ہیں. جزاک اللہ. بہت دور سے سفر کر کے یہاں تشریف لائے ہیں ٹونی صاحب، اور ان کی بے پناہ محبت کہ یہاں تک بھوپال کی سرزمین سے سفر کر کے صرف اس مدحت کے جشن میں شرکت کرنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کمال ہے، اور میں ان کا استقبال کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے اپنا وقت دیا اس محفل کے لیے، اور اس محفل کے روح رواں شیر علی صاحب کی محبت میں یہاں تشریف لائے. مولا ان کی ہر نیک حاجتوں کو پورا کرے، اور اسی طرح سے یہ محفلوں میں زینت کا باعث بنتے رہیں. حضرات بولنا بہت کچھ ہے، انشاءاللہ یہ کے بعد دیگر شورا کرام آئیں گے، علماء خطبہ کی موجودگی ہے، انشاءاللہ تقاریر ہوں گی. لیکن جو شخصیت مسلسل کئی سالوں سے ہمارے اس پروگرام میں ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہیں، اور چاہے کہیں بھی ہوں، اگر ہندوستان میں ہیں تو آج کے دن وہ یہاں پہ تشریف لے آتے ہیں. یقیناً یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کمال اور خاصہ ہے محترم مولانا یعصوب عباس صاحب قبلہ کا، جو اپنے اس بزی شیڈول میں یہاں پہ کرتیاں تشریف لاتے ہیں اور ہر سال آ جاتے ہیں اور کافی دیر تک رہتے ہیں. لیکن اس سال ان کے شیعہ ڈگری کالج میں ایک فائنینس کی میٹنگ ہے جو بہت ضروری میٹنگ ہے، جس کے سبب ان کو یہاں سے فوراً جانا ہوگا کیونکہ کل صبح اس میٹنگ کو ہونا ہے اور ان کی موجودگی وہاں بہت ضروری ہے. اس لیے یہ وقت تو ان کا نہیں ہے کہ ان کو یہاں پر دعوت سخن دی جائے، لیکن کسی بھی جگہ پر کوئی بھی کبھی بھی مولا کے حوالے سے گفتگو کر سکتا ہے، کیونکہ جس وقت جو گفتگو کرتا ہے یہ اوپر سے مولا کی عطا ہوتی ہے، وہ وہی وقت اس کا ہوتا ہے. میں ان کی بے پناہ محبتوں کا شکر گزار اور قائل ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور اپنی محبت اور اپنی موجودگی سے اور اپنے ذکر سے اس محفل کو رونق بخشا. اب میں گزارش کر رہا ہوں خطیب صداقت عالی جناب مولانا یعصوب عباس صاحب قبلہ سے میں ملتمس ہوں کہ آئیں اور بارگاہ مولا کائنات کی بارگاہ میں نثری معروضات پیش کریں. بلند ترین نعرہ سلواس ان کا استقبال کریں. بھیا کہاں گئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم
ومنکری فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فھذا علی مولا صلوات بھیج دے محمد عزیزان محترم، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید اعظم، عید اکبر، عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں ارشاد رسول ہے کہ من کنت مولا ہو فھذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، انا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا۔ آگاہ ہو جاؤ، من کنت مولا ہو فھذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا۔ بہت طولانی تقریر نہیں کروں گا، میں محفلوں میں بہت طولانی تقریر نہیں کرتا ہوں، صرف شعراء کے لیے مجمع جمع کرتا ہوں، اس لیے کہ جب ہم پڑھتے ہیں مجلس تو اس وقت یہ پیشخوانی کرتے ہیں اور یہ مجمع جمع کرتے ہیں، اور آج میں ان کے لیے پیشخوانی کر کے مجمع جمع کر رہا ہوں۔ انیس بھائی، عزیزان محترم، رسول اللہ 18ویں ذی الحجہ سن 10 ہجری کو میدان غدیر میں پہنچے اور ایک آیت آئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے ہمارے رسول وہ حکم پہنچا دو جو تمہارے اوپر نازل کیا جا چکا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو گویا تم نے کار رسالت کا کوئی کام بھی انجام نہیں دیا۔ کار رسالت میں کیا آتا ہے؟ نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، یعنی اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ اصل میں یہ رسول سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، یہ منبر پر آنے والے ہر مولوی ملا سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا، اگر یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا۔ اور نیچے بیٹھا مجمع بھی سن لے کہ سب سنا، اگر یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔ عزیزان محترم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ ابھی بھی رسول آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پہنچا نہیں رہے ہیں۔ جس نے کانٹوں پر چل کے پہنچایا، پیٹ پر پتھر باندھ کے پہنچایا، فاقے کر کے پہنچایا، گھر میں پہنچایا، سفر میں پہنچایا، مصیبت میں پہنچایا، ہر جگہ پہنچایا، آج پہنچا نہیں رہے ہیں۔ آج ابو ذر بھائی، آج پہنچا نہیں رہے ہیں۔ یا رسول اللہ پہنچائیے، کہا کیسے پہنچائیں؟ پہلے میری سیکیورٹی کا تو انتظام ہو۔ ہائے ہائے قبلہ، پہلے میری سیکیورٹی کا تو انتظام ہو تاج بھائی، پہلے میری سیکیورٹی کا تو انتظام ہو، حفاظت کا۔ آیت آئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا۔ بھائی یہ آیت میدان غدیر میں نامحل لگ رہی ہے، بے موقع لگ رہی ہے، اس لیے کہ خطرہ تو غدیر میں تھا نہیں، خطرہ دعوت ذی العشیرہ تھا، خطرہ مکے کی گلیوں میں تھا، خطرہ شب ہجرت تھا، خطرہ بدر میں تھا، خطرہ احد میں تھا، خطرہ خندق میں تھا جب عامر ابن عبد ود آیا تھا، خطرہ خیبر میں تھا جب یہودیوں سے مقابلہ تھا۔ اس وقت تو کوئی خطرہ تھا نہیں۔ ہائے ہائے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ کہا نادان تم کیا سمجھو،
جس کو تم خطرہ سمجھ رہے تھے، ہر خطرے کو روکنے کے لیے علی موجود تھے۔ شاہ عالم بھائی، ہر خطرے کو روکنے کے لیے علی موجود تھے، لہذا علی سینہ سپر ہو کے کھڑے تھے۔ آج علی کی ولایت کا معاملہ ہے تو اللہ کھڑا ہے۔ آج اللہ کھڑا ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا۔ بھائی غدیر میں کیا ہے گا خطرہ؟ بھائی سنیے گا، غدیر میں جتنے تھے سب کے سب 3 اسٹار تھے، سب کے سب 3 اسٹار تھے۔ آپ کہیں گے 3 اسٹار کا مطلب کیا ہے؟ بھائی سب کے سب حاجی بھی تھے، ایک اسٹار لگا حاجی ہونے کا، سب کے سب مسلمان بھی تھے، سب کے سب صحابی بھی تھے۔ اما حاجی و خطرہ، صحابی و خطرہ، مسلمان و خطرہ، کہا نادان تم کیا جانو، علی کی ولایت کا معاملہ وہ معاملہ ہے جس میں کافر خطرہ نہیں، صحابی خطرہ ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا، خطرے سے بچائے گا۔ جیسے یہ آیت آئی، رسول اللہ نے کہا کہ مجمع کو روکو۔ صحابہ نے کہا کیسے روکیں، اتنا بڑا مجمع ہے، کیسے روکا جائے؟ کم سے کم روایت 18,000، زیادہ سے زیادہ 1.25 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ پہ جاتا ہے، کیسے روکا جائے؟ کہا ہم بتاتے ہیں، حی علی خیر العمل کی صدا دو، بلکہ یوں کہوں کہ حی علی خیر العمل کا بریک لگا دو۔ سلمان، ابو ذر، میثام، مقداد، حی علی خیر العمل کی صدا دو، یہ سب اپنے تھے، انہیں نے صدا دینا شروع کی۔ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا، جو آگے بڑھ گئے تھے وہ واپس آئے۔ اب سمجھ میں آیا کہ حی علی خیر العمل سے کچھ لوگ جل کیوں جاتے ہیں۔ حی علی خیر العمل سے کچھ لوگ جل کیوں جاتے ہیں؟ اصل میں حی علی خیر العمل کے بعد من کنت مولا ہوا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے۔ مجمع آیا، رسول نے کہا ممبر بناؤ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ممبر کیسے بنائے، ہمیں ممبر تو بنانا نہیں آتا۔ حائر انقلاب سمانا، جو غدیر میں ممبر بنانا نہیں جانتے تھے، سقیفہ میں صاحب مسند بنا لیا۔ صلوات بھیج دے محمد والے۔ کہا ممبر بناؤ، کہا یا رسول اللہ ممبر کیسے بنے؟ کہا ہم بتاتے ہیں، پالان پہ پالان رکھو ممبر بن جائے گا۔ پالان پہ پالان رکھا گیا، ممبر بنا۔ رسول اللہ اس ممبر پہ گئے، الستو اولیٰ بکم انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا قالوا بلا، قالوا بلا، قالوا بلا۔ کیوں نہیں، کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ کہا اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، انا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا۔ بھائی ابو ذر بھائی سنیے، انا مولا المومنین۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ یوں کہیے انا مولا المسلمین، میں مسلمانوں کا مولا۔ غدیر کے میدان میں یہ کہیے کہ انا مولا المسلمین، مگر رسول کہہ رہے انا مولا المومنین۔ اب یہ نہ کہیے یہ علی کو نہیں مانتے، وہ علی کو نہیں مانتے، وہ علی کو نہیں مانتے۔ رسول نے پہلے ہی طے کر دیا جو مومن ہوگا وہ مانے گا۔
انا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا، مسلمین کا مولا بولا نہیں، انا مولا المومنین۔ پھر کہ آگاہ ہو جاؤ، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، ہر ایک کا مولا نہیں، اس میں سے جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ پھر علی کو قریب بلایا، ہاتھوں پر بلند کیا اور اتنا بلند کیا کہ رسول کا لقب ہے ابو طاہر، مولا علی کا لقب ہے ابو تراب۔ طاہر کے معنی پانی کے، تراب کے معنی مٹی کے۔ محمد کو عرش پر بلایا، آسمان سے پانی برسایا، علی کو کعبے میں فرش پر بھیجا، زمین پہ خاک بچھائی اور زمانے کو بتا دیا کہ جب وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا، جب ابو طاہر نہ ملے تو ابو تراب کے ہاتھ پر بیعت کر لینا۔ ہاتھوں پر بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ خود چھپ گئے، علی ظاہر ہو گئے۔ آج لوگ کہتے ہیں محمد بہت بڑے شجاع کا نام ہے، ہم نے کہا بے شک۔ سب سے بڑے بہادر کا نام ہے، کہا ہاں۔ کہا کوئی ایک واقعہ دکھائیے کہ محمد نے شجاعت کا کوئی مظاہرہ کیا ہو۔ ہم نے کہا وہ تو رحمت للعالمین تھے۔ کہا ہم وہ سب نہیں جانتے، ہمیں دکھائیے کہ پتہ چلے کہ محمد سب سے بڑے شجاع کا نام ہے۔ یا رسول اللہ دشمن مان نہیں رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم محمد کی شجاعت دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا تلوار چلاتے لگاتے تو تھے، اگر چلاتے تو رسول رحمت سے رسول غضب بن جاتے، اس لیے نہیں چلاتے تھے۔ کہا گھبراؤ نہیں، ان کو غدیر میں بلا لو، میری طاقت دکھا دو، ان کو غدیر میں بلا لو، میری شجاعت دکھا دو۔ جس کے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں پہ باب خیبر ٹکا ہو اسے علی کہتے ہیں، جس کے دونوں ہاتھوں پر علی بلند ہو اسے نبی کہتے ہیں۔ ہاتھوں میں بلند کیے ہوئے ایک پنجتنی دعا پڑھی، اللہم وعلی من والا وعد من عدا ورسر من نصرا وخذل من خذرا اللہم ادر الحق ثم دات۔ پالنے والے اسے دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے، اللہم وعلی من والا وعد من عدا، اسے دشمن رکھنا جو علی کو دشمن رکھے، ورسر من نصرا، اس کی نصرت کرنا جو علی کا ساتھ دے۔ یا رسول اللہ علی کا کون ساتھ دے گا؟ علی تو آپ کی نصرت کرتے ہوئے ملے، ہر نبی کی مدد چھپ کے کی ہے، آپ کی مدد کے لیے علی اعلان آئے۔ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ ورسر من نصرا، اس کی نصرت کرنا، اس کی مدد کرنا جو علی کا ساتھ دے۔ تو یہ نصرت علی ہے کیا؟ کہا سنو، جب دنیا حق علی کو چھپا رہی ہو تو اس وقت حق ولایت امیر المومنین بیان کرنا یہی نصرت علی ہے۔ وَغْظُلْ مَنْ خَذَرَ، پالنے والے اسے رسوا و ذلیل کرنا۔ بھائی سنیے گا عزیزان محترم، بس میں نے 5 منٹ میں تمام کر دیا، 5-7 منٹ میں۔ وَغْظُلْ مَنْ خَذَرَ،
پالنے والے اسے رسوا و ذلیل کرنا جو علی کو چھوڑ دے. جس نے علی کو چھوڑا تاج بھی ملا، تخت بھی ملا، حکومت بھی ملی، سلطنت بھی ملی، جواہر بھی ملے، خزانے بھی ملے، مگر علی نہیں ملے. جب علی نہیں ملے تو عزت نہیں ملی. اگر علی کے بغیر عزت مل جائے تو پھر رسول یہ جو ہاتھوں میں بلند کر کے کہہ رہے ہیں پالنے والے اسے ذلیل کرنا، پھر رسول کی یہ دعا تو پوری ہوئی نہیں. جب یہ نہیں پوری ہوئی تو ہر شخص دعا مانگنا چھوڑ دے. پالنے والے اسے ذلیل کرنا. اور علی کا دشمن عزت کے پیچھے ہمیشہ دوڑتا ہوا ملا کہ عزت کے پیچھے دوڑ رہا ہے، آگے آگے عزت ہے، پیچھے پیچھے وہ ہے. مگر جب عزت کے قریب پہنچتا ہے تو ذلت ہاتھ آتی ہے. میں ایک جھلک دکھا دوں آپ کو، اپنی بات مختصر کروں کہ رسول کہہ رہے ہیں پالنے والے اسے رسوا و ذلیل کرنا. وقت ظلماً خزارہ، یہ کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی مجتہد، کوئی تابعی، کوئی تابعی، کوئی صحابی، یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے. رسول کہہ رہے ہیں کہ پالنے والے اسے رسوا و ذلیل کرنا. ورسرمن خزارہ، پالنے والے اسے رسوا و ذلیل کرنا جو علی کو چھوڑ دے. وقت ظلماً خزارہ، پالنے والے اسے رسوا و ذلیل کرنا جو علی کو چھوڑ دے. ایک شخص کو علی کی محبت کرتا ہے، علی کو چاہتا ہے، اسے زنجیروں میں گرفتار کر کے لایا گیا. کہا کہ تم علی کو کیسا سمجھتے ہو؟ دیکھیں رسول کہہ رہے ہیں پالنے والے اسے ذلیل کرنا جو علی کو چھوڑ دے. دیکھیں ذلت کیسے آ رہی ہے، بس یہ دیکھ لیجئے. کہا علی کو کیسا سمجھتے ہو؟ کہا جیسا علی کا خدا سمجھتا ہے ویسا میں سمجھتا ہوں. اس نے جلدی جلدی 2-3 نام لیے. کہا ان کو کیسا سمجھتے ہو؟ کہا جیسے تھے ویسا سمجھتے ہیں. جیسے تھے ویسا سمجھتے ہیں. کہا بات واضح نہیں ہوئی، یہ ممبر رکھا ہے، ممبر پر جاؤ، علی اور اولاد علی کو برا کہو، ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں. اگر علی کی مدح کی تو تم بھی قتل ہوگے، تمہاری پراپرٹی بھی ضبط ہوگی اور سب کچھ ہوگا تمہارے ساتھ جو تم نے سوچا نہیں ہوگا. کہا اتنی سی بات ہو، تو نے میرا اتنا وقت لیا؟ لوہے کی زنجیروں میں ممبر پر آیا چاہنے والا، حمد و نعت کی، ایک جملے میں اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کی، زیاد کی نظروں میں نظریں ڈالی. کہا یہ بد کردار عورت کا بیٹا، قبلہ یہ بد کردار عورت کا بیٹا مجھ سے کہتا ہے میرے مولا کو برا کہو. یہ کہہ کہ علی کی مدح کی اور زیاد سے کہا اپنی ماں کو بھول گیا. عرب میں کوئی ایسا میلہ نہیں لگتا تھا جس میں تیری ماں کا خیمہ نہ لگتا ہو. رسول کہہ رہے ہیں پالنے والے اسے رسوا و ذلیل کرنا جو علی کو چھوڑ دے. یہ دیکھیے کیسے رسوائی گھر کے اندر آ رہی ہے چل کے. اللہم آدر الحق ثم دات، پالنے والے حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑے. یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر حق مڑے. یا رسول اللہ یوں کہتے کہ علی کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر حق مڑے. کہا یوں نہیں کہیں گے، علی ہیں امام. امام کی شان یہ ہے کہ حق کو پہچاننا ہو تو دیکھ لو، اگر علی کے پیچھے چلے تو حق ہے، آگے بڑھ جائے تو باطل ہے. صلوات بھیج دے محمد والے وقت. ایک اور صلوات بھیج دیں بآواز بلند محمد والے. رسول اللہ نے میدان غدیر میں خیمہ لگوایا، بس تمام کر دی میں نے محفل. کہا میرے سامان سفر سے گلابی رنگ کا کپڑا نکالو، پنک کلر کا کپڑا نکلوایا. اس کا نام صحاب تھا، اس کا نام صحاب تھا. وہ اپنے ہاتھوں سے مولا علی کے سر پر باندھا.
اپنے ہاتھوں سے مولا علی کے سر پر باندھا، مسند پہلے بچھوائی، مولا علی کو بٹھایا صدر جگہ، اور اپنے ہاتھوں سے علی کے سر پر گلابی رنگ کا کپڑا باندھا جس کا نام صحاب تھا، اور صحابہ سے کہا کہ آؤ علی کے ہاتھ پر بیعت کرو، علی کو مبارکباد دو۔ یہ مبارکباد کا سلسلہ اتنی دیر چلا کہ نماز ظہر کا وقت جا کے نماز عصر سے مل گیا۔ ابھی میں نے رنوں میں یہ بات پڑھی تھی تھوڑی دیر پہلے مغرب کے وقت، بس یہاں دوہرا دوں اور بات تمام کر دوں کہ مبارکباد کا سلسلہ ظہر سے جا کے عصر تک مل گیا، اور رسول اللہ نے ولایت کی مبارکباد کو نہیں روکا۔ جب مبارکباد کا سلسلہ تمام ہوا تو اپنے مؤذن بلال حبشی کو نہیں بلایا بلکہ ابو ذر غفاری کو بلایا اور کہا کہ ابو ذر ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت کی اذان تم دو۔ جناب ابو ذر کھڑے ہوئے اور ابو ذر نے اذان میں کہا اشہد ان علیٰ، اشہد ان علیٰ ولی اللہ۔ مجمع دوڑا، یا رسول اللہ دیکھیے ابو ذر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ابو ذر وہی کہہ رہے ہیں جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا۔ یا رسول اللہ بلال سے ادا کیوں نہ دلوائی؟ کہا تم نے حدیث نہیں سنی کہ زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں کیا ابو ذر سے زیادہ سچے کا۔ جب ابو ذر کو دیکھا سچا، جب ابو ذر کو دیکھا سچا، جب ابو ذر کو دیکھا سچا، پتہ یہ چلا اصل صداقت ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اور عزیزان محترم، ظہر کی اذان ابو ذر غفاری نے دی اور رسول اللہ نے وہیں قیام کیا۔ آج کے دن یعنی 18ویں ذی الحجہ سن 10 ہجری رسول اللہ نے وہیں قیام کیا۔ رسول اللہ چلے نہیں گئے ولایت کا اعلان کر کے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ رسول اگر ٹھہرتے تو ہم رسول سے پوچھتے۔ جب مغرب کا وقت آیا تو سلمان فارسی سے کہا کہ سلمان مغرب کی اذان تم دو۔ سلمان نے اذان دی اور اذان میں اشہد ان علیٰ ولی اللہ باقاعدہ 18ویں ذی الحجہ سن 10 ہجری ظہر کے وقت سے شروع ہوا، ورنہ دعوت ذی العشیرہ سے ہے۔ آپ پوچھیں گے عشیرہ سے کیسے؟ بھائی عشیرہ میں یا تو وہ اللہ تھا جس کا دین تھا، یا وہ رسول تھا جو دین لے کے آیا، یا وہ علی تھے جو نبوت پر گواہ بنے۔ تو سلمان فارسی نے کہا اشہد ان علیٰ ولی اللہ، مجمع پھر دوڑا۔ یا رسول اللہ دیکھیے سلمان کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا سلمان وہی کہہ رہے ہیں جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا اور ابو ذر نے کہا تھا، اور ہم دونوں نے وہی کہا تھا جو اللہ نے کہلوایا تھا۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے اصل ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بس میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ میرے والد سرکار خطیب اکبر مولانا اطہر صاحب ایک چیز فرمایا کرتے تھے کہ 3 چیزوں کو کبھی فراموش نہ کرنا جو تمہیں زمانے کی بھیڑ سے الگ لے کے چلتی ہیں، ورنہ تم زمانے کی بھیڑ میں کھو جاؤ، پتہ بھی نہ چلے اس بھیڑ میں کہ تمہاری شناخت کیا ہے، تمہاری آئیڈنٹیٹی کیا ہے، آپ کی پہچان کیا ہے۔ آج آپ کا تشخص، آپ کی پہچان، آپ کی آئیڈنٹیٹی 3 چیزیں ہیں: ایک غدیر، ایک فدق، ایک کربلا۔ پھر سنیے، کبھی اتحاد کے چکر میں غدیر و فدق و کربلا کو فراموش نہ کر دیجیے گا۔ کبھی اتحاد کے چکر میں غدیر سے حق علی کا پتہ چلتا ہے،
فدق سے حق زہرا کا پتہ چلتا ہے، کربلا ظالم و مظلوم کی نشاندہی کرتی ہے اور ہر ظالم کے چہرے سے نقاب کو نوچ لیتی ہے۔ بس ایک ام محترم کا شعر پڑھتا ہوں کہ سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں، انیس بھائی، سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا۔ تمامی مومنین سے گزارش ہے کہ وہ یہیں پر موجود رہیں۔ مولانا موصوف کو جانا ہے، اس لیے ایک شخص کوئی چلا جائے ان کو جانے کے لیے، لیکن اور لوگوں سے گزارش ہے کہ یہیں پر بیٹھیں، کیونکہ ولایت کی پہچان جشن غدیر جس کا آغاز ہو چکا ہے، اب ہماری موجودگی یہاں پر مسلسل رہے گی۔ میں ممنون و مشکور ہوں محترم مولانا یاسوف عباس صاحب قبلہ کا کہ انہوں نے بڑی بصیرت افروز تقریر اور بڑے صاف لفظوں میں اور سلجھے لفظوں میں ولایت کے اس پیغام کو ہم تک پہنچایا، جس کے لیے شاید ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم صرف اس لیے گزارتے ہیں تاکہ وہ ولایت کے ان مفاہیم کو درک کر لیں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکیں، ورنہ رات رات بھر علی کے نام کا نعرہ لگانا کافی نہیں ہے، بلکہ علی کی معرفت حاصل کرنا، علی کی ولایت کی طرف اپنے قدم کو بڑھانا ہوتا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی انسان کسی اسکول میں داخلہ لے لے اور اس کے بعد کہے کہ میں روزانہ اسکول جاتا ہوں، میں عالم ہو گیا، ہر انسان کہے گا تمہارا اسکول میں جانا، تمہارا داخلہ لینا یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم علم کے راستے پر آگے بڑھے ہو، لیکن ابھی علم حاصل نہیں کیا۔ علم اسی وقت حاصل کرو گے جب تم جا کر کلاس روم میں بیٹھ کر کچھ اخذ کرو گے، زندگی کے ان مفاہیم کو، علوم کو حاصل کرو گے۔ اسی طرح یہاں پر آنا آپ کی پاک تینت کی گواہی ہے، لیکن یہاں سے کچھ لے کے جانا یہ آپ کی معرفت کی گواہی ہے، اور وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک علی کی معرفت آپ کو حاصل نہ ہو۔ علی کہتے کس ذات کو ہیں؟ علی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس نے رہتی دنیا تک زندگی کے ان اصولوں کو، ان فرامین کو دنیا کے سامنے پیش کر کے بتایا کہ دیکھو علی کی ذات کا نام ہے، جس کے عدالت پائی جاتی ہو اسے علی کہتے ہیں، جس کے عبادت پائی جاتی ہو اسے علی کہتے ہیں، جس کے ریاست پائی جاتی ہو اسے علی کہتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب نے اپنی زندگی کے لمحے لمحے کو صرف اور صرف انسانیت کے نام خرچ کر کے بتا دیا کہ علی کا سب سے بڑا پیغام دنیا کے لیے ہے کہ آپس میں محبت کے ساتھ رہو۔ جب تم محبت کے ساتھ رہو گے، ایک دوسرے کی خیر خواہی میں رہو گے، تو تمہاری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور اس کے بنا زندگی ادھوری نظر آتی ہے۔ اسی لیے یہ پیغام آغاز میں ضرور دینا چاہتا ہوں کہ علی کی محبت اگر دل میں ہے تو علی نے جتنی چیزوں پر دنیا میں اپنے قدم آگے بڑھائے، ہمیں بھی اسی طرح قدم آگے بڑھانا ہوگا۔ علی ابن ابی طالب نے جن چیزوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا، کاش اس کا ایک قطرہ ہم درک کر لیں تو ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے۔ یہی تو ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی انسان کا چہرہ اس کی دلیل ہے کہ وہ بہت اچھا انسان ہے، نہیں، بلکہ اچھائی اس کے قلب کے اندر ہوتی ہے، اس کی طینت میں پائی جاتی ہے۔ ہمارے چھٹے امام نے ایک شخص کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ آقا کتنا اچھا لہن ہے، کتنا اچھا نمازی ہے، کتنا اچھا عبادت گزار ہے۔ میرے آقا نے کہا اس کو مسجد کے اندر مت دیکھو، مسجد کے باہر کی زندگی کو دیکھو، اگر وہ اچھی ہے تو اس کی عبادت بھی اچھی ہے، اس کی زندگی بھی اچھی ہے، ورنہ پوری زندگی گزار دیا لیکن معاملات میں اچھا نہیں ہے تو وہ کچھ ہو سکتا ہے، علی کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ یہی پیغام ہے، اور اسی پیغام کے سائے میں اپنی فہرست کے پہلے ننھے شاعر عاقف عباس صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آئیں
اور بارگاہ علی ابن ابی طالب میں منظور نذران عقیدت پیش کریں. ایک بلند ترین نعرہ سلوات کا استقبال کریں. اس کو چھوٹا کر دو یہیں پہ بس آگے. پہلے میں اس تشکیل کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہیں سے ایک بار صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اکبر یہیں سے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں آپ سب کی جانب سے. اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ. اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ. عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ. عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ. منبر ہے غدیری سر منبر ہے محمد. منبر ہے غدیری سر منبر ہے محمد. پر دست پیمبر ہے علی ولی اللہ. پر دست پیمبر ہے علی ولی اللہ. شعر سنیے. مما تعالی بغض علی ماتا کفورا. مومن کا مقدر ہے علی. اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ. عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ. منبر ہے غدیری سر منبر ہے محمد. منبر ہے غدیری سر منبر ہے محمد. پر دست پیمبر ہے علی ولی اللہ. پر دست پیمبر ہے علی ولی اللہ. سلمان اسے چھوڑ کے جی ہی نہیں سکتا. سلمان اسے چھوڑ کے جی ہی نہیں سکتا. اور جانے ابو ذر ہے علی ولی اللہ. اور جانے ابو ذر ہے علی ولی اللہ. تو اے شمر گلا کٹ گیا پر ہار گیا تو. اے شمر گلا کٹ گیا پر ہار گیا تو. وہ دیکھ سینا پر ہے علی ولی اللہ. وہ دیکھ سینا پر ہے علی ولی اللہ. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ. عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ. عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ. منبر ہے غدیری سر منبر ہے محمد. منبر ہے غدیری سر منبر ہے محمد. پر دست پیمبر ہے علی ولی اللہ. پر دست پیمبر ہے علی ولی اللہ. سلمان اسے چھوڑ کے جی ہی نہیں سکتا. اور جانے ابو ذر ہے علی ولی اللہ. اور جانے ابو ذر ہے علی ولی اللہ. تو پرچھی کی یعنی توڑ کے اکبر نے صدا دی. پرچھی کی یعنی توڑ کے اکبر نے صدا دی. اس سینے کے اندر ہے علی ولی اللہ. اس سینے کے اندر ہے علی ولی اللہ. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ. عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ. عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ. منبر ہے غدیری سر منبر ہے محمد. منبر ہے غدیری سر منبر ہے محمد. پر دست پیمبر ہے علی ولی اللہ. پر دست پیمبر ہے علی ولی اللہ. تو وہ خون جو عشق غم سرور میں بہا ہے. وہ خون جو عشق غم سرور میں بہا ہے. اس خون کے اندر ہے علی. اس خون کے اندر ہے علی ولی اللہ. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ. عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ. عاشور کا منظر ہے علی ولی اللہ. منبر ہے غدیری سر منبر ہے محمد. منبر ہے غدیری سر منبر ہے محمد. پر دست پیمبر ہے علی ولی اللہ. پر دست پیمبر ہے علی ولی اللہ. شعر سنیے. جلتے ہوئے خیموں سے بچا لائی ہے اس کو. تو جلتے ہوئے خیموں سے بچا لائی ہے اس کو. زینب تیرا زیور ہے علی ولی اللہ. زینب تیرا زیور ہے علی ولی اللہ. اکبر کہیں اصغر ہے علی ولی اللہ. عاشور کا منظر کون
مقصد دین خدا راز مشیت زینب، مقصد دین خدا راز مشیت زینب، ذکر شبیر کے قرآن کی آیت زینب، ذکر شبیر کے قرآن کی آیت زینب، اے نواز شاہ ابرار کی نیت زینب، اے نواز شاہ ابرار کی نیت زینب، اپنی آغوش میں اسلام کو پالا تو نے، بعد شبیر امامت کو سنبھالا تو نے، بے سرب ہو تیرا خطبہ زینب، سر دربار ستم ہو تیرا خطبہ زینب، پردہ لہجہ حیدر ہے وہ لہجہ زینب، ایک سناٹا کہ جس پر تیرا قبضہ زینب، ارے ظلم میں خوف کا احساس ابھی زندہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ عباس ابھی زندہ نہ سلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ شعر سنیے، ملک قونما کا شعر جری کی بیٹی، شعر یزدہ اس زمانے کے ولی کی بیٹی، ملک قونما کا شعر جری کی بیٹی، شعر یزدہ اس زمانے کے ولی کی بیٹی، دین اسلام کی پاکیزہ قلی کی بیٹی، ارے بولی شبیر کے قاتل سے علی کی بیٹی، ارے تیرے گھر میں تیری ذات بتا دی میں نے، آج کچھ کو تیری اوقات بتا دی، آج تجھ کو تیری اوقات بتا دی میں نے۔ کیا اوقات بتائی؟ سنیے کیا اوقات بتائی۔ تو یہ کہتا تھا زمانے کا خدا کوئی نہیں، میں کہتی ہوں زمانے میں تیرا کوئی نہیں۔ تو یہ کہتا تھا زمانے کا خدا کوئی نہیں، میں کہتی ہوں زمانے میں تیرا کوئی نہیں، میرا منصف میرے بھائی کے سوا کوئی نہیں۔ تو سمجھتا ہے میں تنہا ہوں، میرا کوئی نہیں، میرے بابا کا وفادار ابھی زندہ ہے، بے خبر جان لے مختار ابھی، بے خبر جان لے مختار ابھی زندہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ ایک شعر تمام، ایک شعر ابھی یہ کلیجے میں دم ہے کہ ایک شعر پڑھ سکتے ہیں۔ جس کے شعر پہ توجہ چاہتا ہوں۔ ایک ماں جو مفلسوں کے مکانوں میں آ گئی، ایک ماں جو مفلسوں کے مکانوں میں آ گئی، جنت سمٹ کے تازیہ خانوں میں آ گئی، جنت سمٹ کے تازیہ خانوں میں آ گئی، تو نوکے سنا پہ دیکھا گیا یہ بھی معجزہ، گردن کٹی تو جان زبانوں میں، گردن کٹی تو جان زبانوں میں آ گئی۔ ایک ماں جو مفلسوں کے مکانوں میں آ گئی، جنت سمٹ کے تازیہ خانوں میں آ گئی، تو نوکے سنا پہ دیکھا گیا یہ بھی معجزہ، گردن کٹی تو جان زبانوں میں آ گئی۔ تو سن کر رضا سکون ہے لیلا کے قلب کو، سن کر رضا سکون ہے لیلا کے قلب کو، اکبر تمہاری روح اذانوں میں، اکبر تمہاری روح اذانوں میں آ گئی۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو، دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو، مجھ کو ملنا ہے علی سے مجھے مر جانے دو، مجھ کو ملنا ہے علی سے مجھے مر جانے دو۔ تو بسر ظلم یوسف کی کٹے گی انگلی، ارے اپنے رہوار سے اکبر کو اتر جانے دو، اپنے رہوار سے اکبر کو اتر جانے دو۔ نہ دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو، مجھ کو ملنا ہے علی سے مجھے مر جانے دو، مجھ کو ملنا ہے علی سے مجھے مر جانے دو۔ تو بسر ظلم یوسف کی کٹے گی انگلی، اپنے رہوار سے اکبر کو اتر جانے دو۔ تو اپنے بچوں سے کہو، اپنے بچوں سے کہو ماتم زنجیر کریں، اپنے بچوں سے کہو ماتم زنجیر کریں، ارے اپنی نسلوں میں بھی ماتم کا اثر جانے دو، اپنے نسلوں میں بھی ماتم کا اثر جانے دو۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ تلوار چلانے کی عطا مانگی ہے، نہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت میں شفا مانگی ہے۔ تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے۔ نہ مودت
نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ تلوار چلانے کی عطا مانگی ہے، نہ جرار نہ کرار نہ شمس بچے کی صحت و سلامتی کے لیے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ایک نعرہ نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ تلوار چلانے کی عطا مانگی ہے، نہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم، نہ آنکھوں کی مصیبت میں شفا مانگی ہے۔ تو اب کوئی مٹا نہیں سکتا دنیا کے عزاداروں کو، پسلیاں تھام کے زہرا نے دعا مانگی، اور پسلیاں تھام کے زہرا نے دعا مانگی۔ ابھی محرم آ رہا ہے، کچھ دن میں عزا جلوس اسٹارٹ ہو جائے گا، تو اسی پہ ایک شعر لے کے آیا ہوں کہ عشق شبیر کے سانچے میں مجھے ڈھالا ہے، عشق شبیر کے سانچے میں مجھے ڈھالا ہے، ہوں عزادار تو معیار میرا اعلیٰ ہے، ہوں عزادار تو معیار میرا اعلیٰ ہے، اور جان دے دوں گا عزا شاہ والا کے لیے، جان دے دوں گا عزا شاہ والا کے لیے ہے۔ ارے میری ماں نے مجھے ماتم کے لیے پالا، میری ماں نے مجھے ماتم کے لیے پالا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ جزاک اللہ، شاباش۔ اب یہیں پہ بیٹھو، یہیں پہ اوپر بیٹھو، اوپر بیٹھو۔ خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے محترم عقیم عباس صاحب، اور یقیناً خوبصورت ماحول مولانا یاسوف صاحب کی تقریر کے فوراً بعد اس بچے نے آپ کی سماعتوں تک پہنچایا، اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس کی تعریف اور اس کی ستائش کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ انہوں نے اس بچے کو یہاں تک پہنچایا، کیونکہ چاہے ہم ہوں چاہے کوئی ہو، وہ پہلے دن سے کچھ بولنا نہیں سیکھتا، بلکہ رفتہ رفتہ بزرگوں کی سرپرستی اور تہذیب کے سائے میں وہ بچہ پروان چڑھتا ہے، اور کبھی کوئی بڑے سے بڑا آیت اللہ بن جاتا ہے، کوئی شاعری کے راستے پہ چلنے والا بلال کاظمی بن جاتے ہیں۔ یہ طریقہ زندگی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ محبت علی، یہ اخوت علی دل میں آتی کہاں سے ہے؟ یہ ہر دل میں نہیں آتی، بلکہ ہر دل علی کی محبت کے لائق نہیں ہے۔ علی کی محبت اسی دل میں پائی جاتی ہے جہاں پاکیزگی ہوتی ہے، جہاں ماں کی طہارت کا اثر ہوتا ہے، جہاں نسلوں کی طہارت کا اثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی کی محبت ہر کس و ناکس کے دل میں نہیں پائی جاتی۔ شمول الفت حق ولی نہیں رہتا، خدا شناس کوئی آدمی نہیں رہتا، حسب نسب کے طہارت کی شرط ہے اس میں، حرام زادوں کے دل میں علی نہیں رہتا، حرام زادوں کے دل میں علی نہیں رہتا۔ علی جنت میں جائے گا تو کریں گے ملک سلام، آئیں گے دیکھنے کو اسے انبیاء امام، پارا پلائیں گے اسے کوثر کے 5 جام، ارے سینے لگا کے اس سے کروں گا میں یہ کلام، عشق علی سے تیرا مقدر لطیف ہے، تو خوش نصیب ہے کہ تیری ماں شریف ہے۔ جزاک اللہ یا علی۔ آئیے حضرات، ان مصروں کے سائے میں میں اس مقدس شخصیت کو، اور وہ شخصیت جس کے اندر سنجیدگی بھی پائی جاتی ہے، علم بھی پایا جاتا ہے، لطافت بھی پائی جاتی ہے، اور اگر کل ملا کے یوں کہوں کہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نایاب ہے تو وہ غلط نہ ہوگا۔ میری مراد ہے محترم ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب سے، ان کو آگے کا سفر طے کرنا ہے، بہت دور دراز کا سفر طے کر کے ان کو ناگپور کل پہنچنا ہے، اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں محترم ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ اہل بیت میں منظور نذران عقیدت پیش کریں۔ جو افراد ابھی بھی باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سلوات بھیج کر ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب کا استقبال کریں اور اندر تشریف لے آئیں۔ نعرہ سلوات۔ حضرت معذرت چاہتا ہوں،
کیونکہ اس لیے چاہتا ہوں کہ ایک پرزور غدیری صلوات پیش فرما دیں. اکثر جہاں اس طرح کی تعمیر ہوتی ہے میں کچھ اشعار ضرور پیش کرتا ہوں جو آپ تک پہنچے ہوں گے. اس عمارت کے استقبال میں چند شعر پیش کرتا ہوں. عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ تاج محل جس نے بنایا اس کا ہاتھ کاٹ لیا گیا. یہ ایک ظلم ہوا. اور ابوذر بھائی اس ظلم کی ایک خوبصورت سزا یہ ملی کہ لوگ تاج محل جاتے ہیں لیکن اس کو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ بنوانے والے کی قبر بھی ہے. ملاحظہ فرمائیے اس امام بارگاہ میں جس نے بھی دامے در میں قدم سخنے کوشش کی ہے اس کے استقبال میں اور آنے والی نسلوں پر آپ نے بڑا احسان کیا ہے. آنے والی نسلیں آپ سب کو یاد رکھیں گی. اس لیے نایاب بلیاوی ان کے استقبال میں اتنا تو تاج صاحب ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی نایاب بلیاوی اپنے اشعار سے کرے. کٹ گیا ہاتھ تیرا تاج بنانے والے. گراف ایجنسی اسے کیچ کرے اور تاریخ کا حصہ بنے. کٹ گیا ہاتھ تیرا تاج بنانے والے, تجھ کو گمنام تیرا فن نہیں رہنے دے گا. علیکم. خدا عادل ہے, ٹیلنٹ کو فراموش نہیں کرتا. کٹ گیا ہاتھ تیرا تاج بنانے والے, تجھ کو گمنام تیرا فن نہیں رہنے دے گا. جس نے کاٹا تھا تیرا ہاتھ لحد پر اس کی شیبلا بھائی, جس نے کاٹا تھا تیرا ہاتھ لحد پر اس کی, تاج کا حسن نہیں فاتحہ پڑھنے دے گا. تاج کا حسن نہیں فاتحہ پڑھنے دے. جس نے کاٹا تھا تیرا ہاتھ لحد پر اس کی, تاج کا حسن نہیں فاتحہ پڑھنے دے گا. جس نے بنوایا عزائے غم سرور کا محل, جس نے بنوایا عزائے غم سرور کا محل, ذکر سرور اسے ہرگز نہیں مرنے دے گا. ذکر سرور اسے ہرگز نہیں مرنے دے گا. جس نے بنوایا عزائے غم سرور کا محل, ذکر سرور اسے ہرگز نہیں مرنے دے گا. براہ میں پیش کرتا ہوں, جہاں جہاں حضرات ہیں پیش کرتا ہوں. حضرات خم کے اعلان سے یوں خوشی ہو گئے, خم کے اعلان سے یوں خوشی ہو گئی. مصرع لگ جائے تو آ جاتا ہوں. خم کے اعلان سے یوں خوشی ہو گئی, مہر کی ہر کرن چاندنی ہو گئی. مہر کی ہر کرن چاندنی ہو گئی. خم کے اعلان سے
یوں خوشی ہو گئی دست احمد پہ کوثر کا ساقی دکھا دست احمد پہ کوثر کا ساقی دکھا آنکھوں آنکھوں میں ہی میں کشی ہو گئی دست احمد پہ کوثر کا ساقی دکھا دست احمد پہ کوثر کا ساقی دکھا آنکھوں آنکھوں میں ہی میں کشی ہو گئی آنکھوں آنکھوں میں ہی میں کشی ہو گئی مہر کی ہر کرن چاندنی ہو گئی اب دیکھتا ہوں کیسے خاموشی ہوتی ہے پیش کرتا ہوں کچھ تو مرنے مہر کی ہر کرن ہم لوگوں کے لیے چاندنی ہوئی کچھ تو مرنے کی کرنے لگے آرزو کچھ تو مرنے کی کرنے لگے آرزو کچھ تو مرنے کی کرنے لگے آرزو سر پہ پتھر گرا خودکشی ہو دست احمد پہ کوثر کا ساقی دکھا دست احمد پہ کوثر کا ساقی دکھا آنکھوں آنکھوں میں ہی میں کشی ہو گئی کچھ تو مرنے کی کرنے لگے آرزو سر پہ پتھر گرا خودکشی ہو گئی سر پہ پتھر گرا خودکشی ہو گئی بڑا میں پیش کرتا ہوں اتنی تیزی سے پخن وہ کہنے لگے اتنی تیزی سے پخن وہ کہنے لگے دھوپ میدان میں جتنی کڑی ہو گئی دھوپ میدان میں جتنی کڑی ہو گئی خم کے اعلان سے وہ خوشی ہو گئی حضرت ذاکرین سے خطبہ سے شعرا سے آپ نے سنا ہے کہ اگر علی کے مخالف نہ ہوتے تو خدا دوزخ کو خلق نہیں کرتا شعر پیش کرتا ہوں مولانا فرمائیے کیوں ولایت کے منکر پیش کرتا ہوں کثرت بغض حیدر یہ دے گا خبر کثرت بغض حیدر یہ دے گا خبر نصف دنیا یہ کیوں دوزخی ہو گئی نصف دنیا یہ کیوں دوزخی ہو گئی کثرت بغض حیدر یہ دے گا خبر کیوں ولایت کے منکر ہوئے شیخ جی کیوں ولایت کے منکر ہوئے شیخ جی کیوں ولایت کے منکر ہوئے شیخ جی نسل میں کچھ تو ان کے کمی ہو گئی نسل میں ان کے کچھ تو کمی ہو گئی کچھ تو مرنے کی کرنے لگے آرزو زخم حیدر کی ولایت کے سنبھالے نہ گئے زخم حیدر کی ولایت کے سنبھالے نہ گئے ان کی تشریف سے زخم کے چھالے نہ گئے زخم حیدر کی ولادت کے سنبھالے نہ گئے ان کی تشریف سے زخم کے چھالے نہ گئے آج بھی چپتا ہے شوئے شیخ کو یہ روز غدیر بغض کے کیڑے اپنے دل سے نکالے
دوستوں اب جس شعر کے لیے میں نے اکبر بھائی تانا بانا بنا وہ شعر ملاحظہ فرمائیے. خدا کرے یہ شعر آپ تک پہنچے اور ہمارا آنا یہاں مولا کی بارگاہ میں دعا ہے قبول ہو جائے, آپ کی آمد قبول ہو. شعر پیش کرتا ہوں اپنے اس بھائی کے حوالے سے جس کے اندر بہت پرجوش ولا ہے, جناب حسن اکبر صاحب کے حوالے سے یہ شعر پیش کرتا ہوں. اسی چلیے حسین اچھا دونوں بالکل فوٹو اسٹیٹ. اچھا اب یہ کیا کہیے, یہ فریب نظر ہے اور کیا ہے. تو چلیے ٹھیک ہے, دونوں بھائی نام کے اعتبار سے بھی, اب یہ واقعاً سچ بتا دوں میں استجابی کیفیت میں ڈوب گیا. چلیے دونوں کو غالب بھائی ثواب ایک طرح سے ملے گا. پیش کرتا ہوں اسی شعر کے لیے میں نے تانا بانا بنا. شعر بلاؤ بھائی. کچھ تو مرنے کی کرنے لگے آرزو, دستے احمد پہ کوثر کا ساقی دکھا, آنکھوں میں ہی میں کشی ہو گئی, آنکھوں میں ہی میں کشی ہو گئی. بولا بھائی جب مولا نے حلمن کی صدا دی تو ایک علی نے اپنے کو جھولے سے گرایا, یعنی ظاہر کیا کہ ہم مدد کو آنا چاہتے ہیں. پیش کرنا چاہتا ہوں غالب بھائی, پیش کرتا ہوں. سن کے حلمن بڑھا رن کو جھولے سے وہ, آج کا تحفہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. سن کے حلمن بڑھا رن کو جھولے سے وہ, سن کے حلمن بڑھا رن کو جھولے سے وہ, کم سنی اس کی ناد علی ہو گئے. ارے کیا سنا آپ نے بھائی, میں نے کربلا کو غدیر سے جوڑنے کی کوشش کی. نعرے حیدری. سن کے حلمن, ایک علی بڑھا, سن کے حلمن بڑھا, کربلا کو میں نے غدیر سے جوڑنے کی کوشش کی. سن کے حلمن بڑھا رن کو جھولے سے وہ, کم سنی اس کی ناد علی ہو گئی, کم سنی اس کی ناد علی ہو گئی. سن کے حلمن بلا میں پیش کرتا ہوں. سن کے حلمن بڑھا رن کو جھولے سے وہ, کم سنی اس کی ناد علی ہو گئی. کم سنی میرے آقا کی جس پر نظر ہو گئی, میرے آقا کی جس پر نظر ہو گئی. شام غم آنکھ جھپتے سحر ہو گئی, شام غم, ارے کیا سن رہے ہیں بلا بھائی, شام غم آنکھ جھپتے سحر ہو گئی. میری قسمت کا سورج ہوا یوں طلوع, میری قسمت کا سورج ہوا یوں طلوع, میری قسمت کا سورج ہوا جو طلوع. یوں چڑھا کے سحر دوپہر ہو گئی, یوں چڑھا کے سحر دوپہر ہو گئی. میرے آقا کی جس پر نظر, آئیے ایک درود ارشاد فرما دیں. پردے رخ کو مولا, یہ شعر آپ تمامی حضرات کی طرف سے. پردے رخ کو مولا ہٹا لیجئے, پردے رخ کو مولا ہٹا لیجئے. زندگی یہ میری
مختصر ہو گئی. ارے کیا سنا آپ نے؟ زندگی یہ میری مختصر ہو گئی میرے آقا کی جس پر نظر ہو گئی. آخری 4 مصرے. بارہا ذہن میں یہ سوالات تھے، بارہا ذہن میں یہ سوالات تھے، جانے کیوں عاجزی بے اثر ہو گئی. غالب بھائی، جانے کیوں عاجزی بے اثر ہو گئی. خود بخود آج احساس مجھ کو ہوا، خود بخود آج احساس مجھ کو ہوا. اپنے اعمال پر جب نظر ہو گئی، اپنے اعمال پر جب نظر ہو گئی میرے آقا کی جس پر نظر ہو گئی. حضرات یہ نظم میں نے اس لیے پڑھی کہ ایک نظم آپ کو سنانی ہے. ملازم میں پیش کرتا ہوں اور یہ ایک پیغام ہے آپ تمامی حضرات کے لیے. ایک ایک آدمی میں چاہتا ہوں اس میں شامل ہو. امام وقت کو ہم کس طرح بلائیں گے، امام وقت کو ہم کس طرح بلائیں گے، ہے فکر سامنے کس طرح ان کے جائیں گے، ہے فکر سامنے کس طرح ان کے جائیں گے. علم اٹھاتا ہے مولا نے مجھ سے گر پوچھا، علم اٹھاتا ہے مولا نے مجھ سے گر پوچھا، ہے دل میں بھائی سے نفرت یہ کیا بتائیں گے. بھائی میں چاہتا ہوں علم اٹھاتا ہے ایک ایک آدمی علم اٹھاتا ہے مولا نے مجھ سے گر پوچھا. تاج کانپوری صاحب آپ کی اسٹائل کی نظر پیش کر رہا ہوں. علم اٹھاتا ہے مولا نے مجھ سے گر پوچھا، ہے دل میں بھائی سے نفرت یہ کیا بتائیں گے. کہا امام نے میرا قصیدہ پڑھتا ہے، بھائی کہا امام نے میرا قصیدہ پڑھتا ہے، حرام دھن میں کیا اشعار ہم سنائیں گے. آج کل جو ہو رہا ہے بھائی آواز اٹھنی چاہیے. کہا یہ مولا نے میرا قصیدہ پڑھتا ہے، حرام دھن میں کیا اشعار ہم سنائیں گے. ابھی محرم آ رہا ہے غالب بھائی. سلام میری انجمن اور فرش ازا، سلام میرے، ایک آپ سے سوال کر رہا ہوں. سلام میری انجمن اور فرش ازا، سلام میری انجمن اور فرش ازا، پھر ایسے فرش پر کیسے امام آئے. پھر ایسے فرش پر کہا امام نے میرا قصیدہ پڑھتا ہے، کہا امام نے میرا قصیدہ پڑھتا ہے، حرام دھن میں کیا اشعار ہم سنائیں گے. یہ شاعروں سے کہو 10,000 لیں گے. یہ شاعروں سے کہو، یہ مفتیوں سے کہو
अशरे का पैकेज तैयार हो रहा है। ये मुफ्तियों से, अब कुछ लोग गालिब भाई मुझे धमकियाते हैं कि ये सब पढ़ रहे हो तो, हमने कहा भाई नौकरी चली जाए, नौकरी चली जाए, 2-4 बीघा ज़मीन बिक जाए, भाई लोग महफिलें काटना शुरू कर दें, तो हुसैन के नाम पे कटोरा लेके घूमूंगा, लेकिन ये पढ़ना बंद नहीं करूंगा। इसलिए मौला ने नौकरी दे रखी है। ठीक है, इधर से काटोगे तो उधर तो महफूज है ही है, वो भी मौला की इनायत है। क्यों मायानी साहब, गलत नहीं कह रहा, ये सच्चाई अल अजल कहने वालों के सामने ये मुकदमा रख रहा हूँ। सावन साहब, कहा इमाम ने मेरा कसीदा पढ़ता है, जो पाकिस्तान से बिदअतें जारी हैं, कहा अभी ताज कानपुरी साहब ने रोका। देखिए शेर अली साहब शेराना अंदाज में कुछ तोहफे, गदीर में कहा जाता है तोहफे देना चाहिए, ये इमाम की सीरत है, तो इमाम की सीरत पे चलते हुए शेर अली साहब, और इतना उम्दा खाना खिलाया इन्होंने कि खुदा इनके रिस्क में इजाफा करे। और अच्छे शेरों का शेर अली को शेर सुनाना सबके बस की बात है। सामने इनके शेर को पढ़ना सबके बस की बात नहीं, सामने इनके शेर को पढ़ना सबके बस की बात। शेर बोला हज़रत, इमाम वक्त को हम किस तरह बुलाएंगे, है फिक्र सामने। भाई डॉक्टर साहब, किस तरह उनके जाएंगे, कहा इमाम ने मेरा कसीदा पढ़ता है, हराम धुन में क्या अशार हम सुनाएंगे। अलम उठाता है मौला ने, भाई शेर अली साहब, अलम उठा, अब टोपी बहुत ना पढ़ाई पहनाइए, अलम उठाता है, जी जी बेशक, अलम उठाता है मौला ने मुझसे अगर पूछा, भाई अलम उठाता है। देखिए तमहीदिया शायरी एक रिजल्ट देना चाहता हूँ, वरना टोपी में ही हमारा कलाम ना घुस जाए। अलम उठाता है मौला ने मुझसे अगर पूछा, है दिल में भाई से नफरत ये क्या बताएंगे। ये शायरों से कहो, ये मुफ्तियों से कहो, खुद को अब दुरुस्त करें। शायरों से कहो खुद को अब दुरुस्त करें, इमाम वक्त लिए जुल्फ़कार आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जी जी जी। एक तारीखी नारा सरजमीन करतियाँ पर सारे मोमिनीन की तरफ से जनाब नायाब बलियावी साहब के लिए, जिन्होंने बहुत ही अच्छा शेर आपके सामने पेश किया है। सारे आज़ादार, सारे हुसैनी, अबू ज़र भाई, सारे बुजुर्ग, सारे नौनिहाल अपने दोनों हाथों को फिजा में बुलंद करके मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर नारे हैदरी भी बोलिएगा और याली भी बोलिएगा। दोनों हाथों को फिजा में बुलंद करके नारे
علی مولا 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 علی مولا. یہ شاعروں سے کہو خود کو اب درست کریں، امام وقت لیے ذوالفقار آئیں گے. اب جس شعر کے لیے میں نے یہ تانا بانا بنا وہ شعر بلادہ فرمائیے امن صاحب پیش کرتا ہوں. امام وقت لیے ذوالفقار آئیں گے، مکان غصبی اور صوفے بھی اس میں رشوت کے. بھائی کرتے ہیں مکان غصبی، مکان غصبی اور صوفے بھی اس میں رشوت کے. وہ آ گئے تو انہیں کس جگہ بٹھائے. سبحان اللہ. محترم ڈاکٹر نایاب بلیابی صاحب نے اپنے اس حق کو ادا کیا جو ہر شاعر کا حق ہے، ہر خطیب کا حق ہے، کیونکہ اگر ہم یہاں سے حق نہ بولیں گے تو پھر کہاں سے بولیں گے. خوبصورت پیغام پیش کیا، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ حسین اکبر صاحب یہاں پر موجود ہیں. رنو کا، کرتھیا کا، بامبے کا، بھوپال کا، کہاں کہاں کا مجمع یہاں پر موجود ہے. ابو ذر بھائی مجھے بس ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے ہم لوگ حسین ٹیکری میں 3 دن ملتے ہیں، پورے ہندوستان کے افراد ہوتے ہیں، شیر علی صاحب ہوتے ہیں، سارے شعراء ہوتے ہیں. آج فہرست بھی وہی ہے جو کم سے کم حسین ٹیکری میں رہتی ہے، محفل میں شرکت کرنے والے بھی وہی ہیں، اور یہ پیغام وہاں بھی نشر کیا جاتا ہے، یہاں سے بھی نشر کر رہا ہوں. قلم کچھ اپنے اندر جرت اظہار پیدا کر، فدائے حضرت شبیر ہے انکار پیدا کر. جو تجھ سے لفظ نکلے قلب پر وہ نقش ہو جائے، کچھ ایسا دامن تحریر میں معیار پیدا کر، اور ستم کے شیش محلوں سے چٹکنے کی صدا آئے. اگر شاعر ہے تو لہجے میں وہ جھنکار پیدا کر. فقط الفاظ کی بازیگری اچھی نہیں لگتی، اگر شبیر کا ذاکر ہے تو کردار پیدا کر. اگر شبیر کا ذاکر ہے تو کردار پیدا کر. اگر شبیر کا ذاکر ہے تو کردار پیدا کر. اگر شبیر کا ذاکر ہے تو کردار پیدا کر. مرحوم طوفان الہ آبادی کے مصروں کے سائے میں گزارش کر رہا ہوں، اپنی آج کی اس محفل میں ایک نعرہ صلوات نمائندہ ولی فقی آیت اللہ شیستانی کے نمائندے محترم مولانا اشرف الغروی صاحب، جن کا ننیحال یہاں پر ہے اور آج وہ مہمان کی حیثیت سے یہاں آیا. تمامی علماء کرام کا میں استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور یہاں تک تشریف لائے، کیونکہ محترم اشرف الغروی صاحب مسلسل پورے ہندوستان اور بیرون ہندوستان اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے ہر وقت سفر میں ہیں. میں ان کا ممنون و مشکور ہوں. مومنین میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ مجھے درمیان میں جانا پڑا، معاف کریں. یہ دین ظلم کی سرکار سے نہیں پھیلا، کبھی بھی درہم و دینار سے نہیں پھیلا. نبی کا دین یہ دربار سے نہیں پھیلا، یہ دین حق کبھی تلوار سے نہیں پھیلا. یزیدیوں کا طرفدار ہو نہیں سکتا، یزیدیوں کا طرفدار ہو نہیں سکتا، جو فتنہ ور ہے عزادار ہو نہیں سکتا. حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں، جو اپنے تاج ضلالت پہ تھا بہت مغرور،
जो अपने जुल्म व तशद्दुद से था बहुत मशहूर, हुसैनियों को रुलाकर था जो बहुत मसरूर, जो ताहयात समझता रहा मुझे मजबूर, मैं उसके जुल्म की धज्जी उड़ा के आया हूँ, मैं उसके जुल्म की धज्जी उड़ा के आया हूँ, मैं उस यजीद को फांसी चढ़ा के आया हूँ। हुसैन वाला हूँ मैं, हुसैन वाला हूँ मैं, हुसैन वाला हूँ मैं, हुसैन वाला हूँ मैं, हुसैन वाला हूँ मैं। ये बंद खास तौर से पेश करता हूँ। ये जो तबरुकात आपको मिले हैं, हमारे बुजुर्गों ने शेर अली साहब बड़ी कुर्बानी दी, तब जाकर के ये तबरुकात मिले हैं। बोला भाई गमे हुसैन में पेश करता हूँ। ये बात सच है, मुखालिफ मेरा ज़माना है, अली के लाल का परचम मुझे उठाना है, जो जल रहे हैं उन्हें और भी जलाना है, हर एक हाल में फर्शे अज़ाब बिछाना, हर एक हाल में फर्शे अज़ाब बिछाना है। वजूद सच है कि अपना मिटा दिया मैंने, वजूद सच है कि अपना मिटा दिया मैंने, अज़ा के वास्ते सब कुछ लुटा दिया मैंने। हुसैन वाला हूँ मैं, हुसैन वाला हूँ मैं। अब ये बंद आपकी ज़िंदगी की तर्जुमानी करता है। बलादा फरमाइए, कहीं रहूँ मैं मुहर्रम में गाँव आता हूँ, कहीं रहूँ मैं मुहर्रम में गाँव आता हूँ, मैं अपने शहर का आराम भूल जाता हूँ, मैं अपने शहर का आराम भूल। एक कीमती मिसरा, वतन में अपने गमे बेवतन मनाता हूँ, वतन में अपने गमे बेवतन मनाता हूँ, मैं टूटे घर में भी फर्शे अज़ाब बिछाता हूँ। भाई मैं टूटे घर में भी फर्शे अज़ाब बिछाता। आपकी हैसियत क्या है? वो मुफलिसी में बड़ा हौसला बढ़ाती हैं, वो मुफलिसी में बड़ा हौसला बढ़ाती हैं, अज़ा के फर्श पर ज़हरा ज़रूर आती है। हुसैन वाला हूँ मैं, हुसैन वाला हूँ मैं, लबैक या लबैक या हुसैन। गमे आखिरी बंद और ज़मत तमाम। गमे हुसैन में रोता हूँ और रुलाता हूँ, मैं अपने खून की तहारत को यूँ बताता हूँ, मैं अपने खून की तहारत को यूँ बताता हूँ, जो पास है वो गमे शाह में लुटाता हूँ, गरीब हो के भी फर्शे अज़ा बिछाता हूँ, गरीब हो के भी फर्शे अज़ा बिछाता हूँ। जहान छीन ली वो दौलत व ज़मींदारी, जहान छीन ली वो दौलत व ज़मींदारी, न छीन पाया कोई मुझसे ये आज़ादारी। ये एक बार फिर पढ़ लीजिए। कहीं रहूँ मैं मुहर्रम में गाँव आता हूँ, मैं अपने शहर का आराम भूल जाता हूँ, वतन में अपने गमे बेवतन मनाता हूँ, मैं टूटे घर में भी फर्शे अज़ाब बिछाता हूँ। वो मुफलिसी में बड़ा हौसला बढ़ाती हैं, अज़ा के फर्श पर ज़हरा ज़रूर आती हैं। गमे हुसैन में रोता हूँ और रुलाता हूँ, मैं अपने खून की तहारत को यूँ बताता हूँ, जो पास है वो गमे शाह में लुटाता हूँ, गरीब हो के भी फर्शे अज़ा बिछाता हूँ। जहान छीन ली वो दौलत व ज़मींदारी, जहान छीन ली वो दौलत व ज़मींदारी,
छीन पाया कोई मुझसे ये आज़ादारी। हुसैन वाला हूँ मैं, हुसैन वाला हूँ मैं। ये अरबईन में दाइश के लोग कहते थे यहाँ जो आए वो मरने को काफिला आए। ये अरबईन में दाइश के लोग कहते थे यहाँ जो आए वो मरने को काफिला आए। उन्हें खबर नहीं धमकी जो दे रहे हैं हमें, उन्हें खबर नहीं धमकी जो दे रहे हैं हमें। कफन ही लेने को हम लोग करबला लबैक। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अज़ादारों के मातम की सदा जीत गई। हम अज़ादारों के मातम की सदा जीत गई। जुल्म की हार हुई, करबो बला जीत गई। भागना चुपके से दाइश का बताता है हमें, सैयदा फातिमा ज़हरा की दुआ जीत गई। सुभान अल्लाह। यकीनन डॉक्टर नायाब अली हबी साहब ने खूबसूरत अशार और एक पैगाम मुसलसल पेश करते हैं, वो आज भी पेश किया और अज़ादारी के हवाले से पैगाम पेश कर रहे थे। अब मैं जिस शायर को दावत सुखन देने जा रहा हूँ, क्योंकि अब मुअज़्ज़िज़ शख्सियतें यहाँ पर मौजूद हैं, नज़्म व ज़ब्त का भी ख्याल रखना चाहिए कि महफ़िल और मुशायरे में कोई फ़र्क रहे, इस बात की भी कोशिश होनी चाहिए। यकीनन ये रात, ये सआदतें हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ खुशी की हैं, लेकिन हम जब अपने बुज़ुर्गों के करीब में बैठे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि तहज़ीब किसे कहते हैं, क्योंकि ये तरीक़े ज़िंदगी नहीं है कि हमसे बड़ा, हमसे मर्तबे वाला लोग की शख्सियत यहाँ हो और हम खड़े होकर चीख चीख के दाद व तहसीन दें, नहीं, बल्कि दाद व तहसीन देने का भी तरीक़ा और सलीक़ा है जो बुज़ुर्गों ने हमको सिखाया है। दाद ज़बान से दी जाती है, हाथ से दी जाती है। खड़ा हो जाना शायद वो दाद का मफ़हूम नहीं है। हो सकता हो दुनिया मेरी इस बात से इत्तेफाक न करे और बहुत से अफराद न करें, लेकिन मैं समझता हूँ अगर इंसान यहाँ तहज़ीब से नहीं रहेगा तो कहाँ पर तहज़ीब से रहेगा, जहाँ तहज़ीब के गहवारे में हमारी ज़िंदगी चलती है और सफ़र करती है। महफिल में जो गदीर की शिरकत नहीं करते, जिस शायर को दावत सुखन दे रहा हूँ उसी के मिसरों से उसका इस्तकबाल कर रहा हूँ। महफिल में जो गदीर की शिरकत नहीं करते, बच्चे वो वालिदैन की इज्जत नहीं करते, दिल पाक नजर पाक लहू पाक है जिनका, वो लोग हमेशा में सियासत नहीं करते। आंसू है मेरी आंख का ज़हरा की अमानत, हम लोग अमानत में खयानत नहीं करते। अब बस्ती में यजीदों की भी करता हूँ मैं मातम, मैं कैसे कहूँ मौला हिफाजत नहीं करते, मैं कैसे कहूँ मौला हिफाजत नहीं करते। आइए इन मिसरों के खालिक शायर अहले बैत मोहतरम ताज कानपुरी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ एक बुलंदतरीन नारे सलवासों का इस्तेमाल। हाज़रीन महफिल सलामुन अलैकुम। ये जश्न गदीर 4 में से अर्ज़ करता हूँ कि आया बल्लिग जो उतरी, आया बल्लिग जो उतरी। गदीर की महफिल है, अगर गदीर के हवाले से कुछ जिक्र ना हो, करबला तो हमारे पास भी बहुत है। आया बल्लिग जो उतरी मुर्तज़ा की शान में, आया बल्लिग जो उतरी मुर्तज़ा की शान में, खिल गया गुलशन वफा का धूप के मैदान में। आया बल्लिग जो उतरी मुर्तज़ा की शान में, खिल गया गुलशन वफा का धूप के मैदान में। भागने वाले भी बोले भाग कर जाएं कहाँ, भागने वाले भी बोले भाग कर जाएं कहाँ। फंस गए हम लोग आके ऐसे रेगिस्तान में।
پھنس گئے ہم لوگ آ کے ایسے ریگستان میں. یہ سرزمین کرتیا پر اتنا حسین روضہ امن صاحب ہم سے جب یہ روضہ تعمیر ہو رہا تھا بتاتے رہتے تھے یہ تعمیر ہو گیا یہ تعمیر ہو گیا. تو بہرحال تصور میں یہاں پہ آتا رہا اور ایک شعر کہا 2 شعر کہا 3 شعر کہا رفتہ رفتہ 4-5 شعر ہو گئے. تو میں سوچ رہا ہوں آپ کی امانت آپ تک کے پہنچا دوں. شیر علی بھائی عرض کرتا ہوں سنیں, ایک سلوات کا سہارا دے دیں آپ لوگ. جنت میں گھر بنائے گا رب اس کی آل کا, روضہ بنا رہا ہے جو زہرا کے لال کا. جنت میں گھر بنائے گا رب اس کی آل کا, روضہ بنا رہا ہے جو زہرا کے لال کا. اور وہ روضہ حسین میں جاتا نہیں کبھی, ہے شوق جس کو دہر میں مکڑی کے جال کا. شاید آپ لوگ پہنچ نہیں پائے ہیں. ہے شوق جس کو دہر میں مکڑی کے جال کا. شیر علی بھائی شعر سنیے. ہے شوق جن کو دہر میں مکڑی کے جال کا, اور بتلا رہا ہے روزے کا نقش و نگار بھی. بتلا رہا ہے روزے کا. غالب بھائی نیا کلام بالکل پیش کر رہا ہوں, اس سے متاثر ہو کے کلام جب ان کی تصویر آئی میرے پاس کچھ اشعار میں نے کہے کہ بتلا رہا ہے روزے کا نقش و نگار بھی, یہ آئینہ ہے کرب و بلا کے دیار کا. بتلا رہا ہے روزے کا نقش و نگار بھی, یہ آئینہ ہے کرب و بلا کے دیار کا. اور روزے کا حسن دیکھ کے پھولوں نے یہ کہا, روزے کا حسن دیکھ کے پھولوں نے یہ کہا, یہ کرتیاں میں کام ہوا ہے کمال کا. یہ کرتیاں میں کام ہوا ہے کمال کا. اور تاریکیوں میں رہ نہیں سکتا امن کبھی, تاریکیوں میں رہ نہیں سکتا امن کبھی. دیکھیے تاریخ آپ کے سامنے ہے. 12 فروری یا 16 فروری کو جو کانڈ جو حادثہ ہوا وہ تاریکی میں ان کے والد محترم کو رکھا گیا. ہمارے مولا بھی نہ جانے کتنے سال تاریکی میں رہے, کتنے مہینے تاریکی میں رہے. جو ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں پروردگار ان کا بھی امتحان لیتا ہے. ہر کس و ناقص کا امتحان نہیں لیا جاتا ہے. اور عشق مولا میں وہی سر بلند بھی ہوتے ہیں, انہی کا اقبال دنیا میں بھی بلند ہوتا ہے اور روز محشر بھی بلند ہوتا ہے, جو یہاں قربانیاں دیتے ہیں. شعر سنیے کہ روزے کا حسن دیکھ کے پھولوں نے یہ کہا, پھولوں نے بھی کہا یہ کرتیاں میں کام ہوا ہے کمال کا. تاریکیوں میں رہ نہیں سکتا امن کبھی, تاریکیوں میں رہ نہیں سکتا امن کبھی. جلتا یہاں چراغ علی کے خیال کا, جلتا یہاں چراغ, جلتا یہاں چراغ, جلتا یہاں چراغ علی کے خیال کا. آخری شعر شیر علی بھائی شعر سنیے کہ شیر علی کا ساتھ نہ چھوڑے گا وہ کبھی, شیر علی کا ساتھ نہ چھوڑے گا وہ کبھی, جس کی رگوں میں خون رواں ہے حلال کا. جس کی رگوں میں خون, جس کی رگوں میں خون رواں ہے حلال کا, جس کی رگوں میں خون رواں. ایک سلوات جو بھیج دیجئے آپ لوگ اور یہاں سے جڑ جائیے انشاءاللہ. عرض کرتا ہوں کہ علی غدیر میں سرکار پہلی بار بیٹھا بھائی استاد دھیان دیں کہ علی غدیر میں مولا بنے, علی غدیر میں مولا بنے, وہ سین نہیں. پڑھا لکھا مجمع ہے. علی غدیر میں مولا بنے وہ سین نہیں, یہی ہے اول و آخر وہ کاذبین نہیں. ارے بھائی ایسے اگر سنیں گے ہو چکی محفل میں. علی غدیر میں مولا بنے وہ سین نہیں, یہی ہے اول و آخر وہ کاذبین نہیں. رسول حق نے کہا, رسول حق نے 1.25 لاکھ حاجیوں سے کہا. میں چاہتا ہوں ابو ذر بھائی کچھ غدیر کا حق ادا ہو جائے. رسول حق نے 1.25 لاکھ حاجیوں سے کہا سوا علی کے کوئی میرا جانشین نہیں. رسول حق نے 1.25 لاکھ حاجیوں سے کہا یہیں پہ دین مکمل ہوا ہے رب کی قسم.
یہیں پہ دین مکمل ہوا ہے رب کی قسم، یہیں پہ دین مکمل ہوا ہے رب کی قسم. زمین خم کی طرح کوئی بھی زمین نہیں، زمین خم کی طرح کوئی بھی زمین نہیں. تمہارے باپ نے مارا علی کو سجدے میں، تمہارے باپ نے مارا علی کو سجدے میں. میں کیسے مانوں کہ تم لوگ قاتلین نہیں؟ جب سمجھ میں آئے تب داد دینا. میں کیسے مانوں کہ تم لوگ، میں کیسے مانوں کہ تم لوگ. دیکھیے ایک بات تو میں بتا دوں، میں تائید کرتا ہوں انیس جائسی صاحب کی، لیکن غدیر کے میدان میں جب میرے مولا کو خلافت کا تاج پہنایا گیا، لوگوں نے کھڑے ہو کے داد دی، یا علی مبارک ہو، یا نبی مبارک ہو. عجیب سا ماحول ہے، اچھی بھلی محفل کو خراب کیا جاتا ہے. عجیب سا ماحول ہے، اچھی بھلی محفل کو خراب کیا جاتا ہے. اما بھائی میں یہاں پہ مجلس میں نہیں آیا ہوں، میں جشن سرکار دو عالم کی ان کی اولادوں کے لیے آیا ہوں. ہم اگر یہاں نہیں ہنسیں گے تو کہاں ہنسیں گے؟ میری نسل کہے گی کہ زندگی میں ہم لوگ کی قسم تو رونا ہی رونا ہے. ایک سلوات بھیج دیں آپ لوگ. تمہارے باپ نے مارا علی کو سجدے میں، میں کیسے مانوں کہ تم لوگ قاتلین نہیں؟ 1000 لعنتیں ان پہ میں تاج کرتا ہوں، 1000 لعنتیں ان پہ میں تاج کرتا ہوں جنہیں رسول کی باتوں پہ بھی یقین نہیں. جنہیں رسول کی باتوں پہ بھی. اب یہ آؤ ابو ذر بھائی، ایک ابو ذر بھائی کی صحت سلامتی کے لیے سلوات بھیج دیں. ایک نعرہ حیدری. ابھی الفاظ واپس لے رہے ہیں. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات. محمد کے گھرانے سے وفاداری ضروری ہے، پھر ان کے دشمنوں سے بھی تو بیزاری ضروری ہے. ارے طواف خانہ کعبہ سے حج کامل نہیں ہوتا، وہاں بھی 3 شیطانوں پہ سنبھالی ہے. جیو چار مصرے پڑھتا ہوں، سنیں. کہ علی سے تیز کوئی شے بھی چل نہیں سکتی. علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں. بیٹا بھائی، علی سے تیز کوئی شے بھی چل نہیں سکتی. اگر ساری مصرے کو دل اور دماغ لگا کے نہیں سنا تو قتل ہو جائے گا. علی سے تیز، غالب بھائی، علی سے تیز کوئی شے بھی چل نہیں سکتی، ہوا بھی چاہے تو آگے نکل نہیں سکتی. ارے مولائیو کہاں ہو؟ علی سے تیز کوئی شے بھی چل نہیں سکتی، ہوا بھی چاہے تو آگے نکل نہیں سکتی. تیرے نصیب میں لعنت ہے منکر حیدر، لکیر ہاتھ کی تیرے بدل نہیں سکتے. تیرے نصیب میں لعنت ہے منکر حیدر، لکیر ہاتھ کی تیرے بدل نہیں سکتی، لکیر ہاتھ کی تیرے بدل نہیں سکتی. اور عرض کرتا ہوں کہ اے تاج ہمیشہ سے یہی کام کیا ہے. اے تاج ہمیشہ سے یہی کام کیا ہے، اس واسطے مولا نے میرا نام کیا. اے تاج ہمیشہ سے یہی کام کیا ہے، اس واسطے مولا نے میرا نام کیا ہے. چھپ چھپ کے نہیں کرتا کوئی کام غدیری، جو کام کیا ہے وہ سرے عام کیا ہے. جو کام کیا ہے وہ سرے عام کیا ہے، بیکار جس کا رب نے پسینہ نہیں کیا.
बेकार जिसका रब ने पसीना नहीं किया। आका के चाहने वालों जो बाहर खड़े, मैं चाहूंगा वहीं से दुआएं दे दें कि बेकार जिसका रब ने पसीना नहीं किया, उस मुस्तफा पे तुमने भरोसा नहीं किया। बेकार जिसका रब ने पसीना नहीं किया, बेकार जिसका रब ने पसीना नहीं किया, उस मुस्तफा पे तुमने गालिबा शेर सुनिएगा, उस मुस्तफा पे तुमने भरोसा नहीं किया, उस मुस्तफा पे तुमने भरोसा नहीं किया। एक काम ये अली ने हमेशा नहीं किया। मौलाइयों सोचो ऐसा कौन सा काम है जो मौलाए कायनात ने किया। एक काम ये अली ने हमेशा नहीं किया, मैदा से भागी फौज का पीछा। काम ये अली ने, सरकार आप जैसा आरिफ नजर अगर दाद देते मेरे लिए सनद है। बेकार जिसका रब ने पसीना नहीं किया, उस मुस्तफा पे तुमने भरोसा नहीं किया। एक काम ये अली ने, थोड़ा सा बोल दें अगर तो हौसला मिलता है। ये गदीरी महफिल है, सरकार दो आलम की उधर से आवाज आई तो नीचे वालों ने भी आवाज लगाई। एक काम ये अली ने हमेशा नहीं किया, मैदा से भागी फौज का मैदा से भागी फौज का पीछा नहीं किया, मैदा से भागी फौज का पीछा नहीं किया, मैदा से भागी फौज का पीछा नहीं किया। अजमत है क्या बिलाल की, दुनिया ये देख ले। अजमत है क्या बिलाल की, गदीरी अमल है पूरी अजान में 1400 साल से। बिलाल की अजान से उनको नफरत नहीं थी। जो बिलाल अजान में नाम लेते थे ना, उससे नफरत थी। अजमत है क्या बिलाल की, दुनिया ये देख ले, ये सोचकर खुदा ने सवेरा नहीं किया। अजमत है क्या बिलाल की, अजमत है क्या बिलाल की, दुनिया ये सोच ले, ये सोचकर खुदा ने सवेरा नहीं किया। बादे नमाज पढ़ता हूँ तस्बीह फातिमा, बादे नमाज पढ़ता हूँ तस्बीह फातिमा, कोई भी काम हमने अधूरा नहीं। बादे नमाज पढ़ता हूँ, बेकार जिसका रब ने पसीना नहीं किया, उस मुस्तफ़ा पे तुमने भरोसा नहीं किया। एक काम ये अली ने हमेशा नहीं किया, मैदान से भागी फौज का पीछा नहीं किया। अजमत है क्या बिलाल की, दुनिया ये देख ले,
یہ سوچ کر خدا نے سویرا نہیں کیا، یہ سوچ کر خدا نے سویرا نہیں کیا۔ شیر علی بھائی شیر سنے سرکار، خصوصاً دعا بطالب ہوں آپ حضرات سے، یہ سوچ کر خدا نے سویرا نہیں کیا، خود مثل چاند کعبے کی دیوار دو ہوئی، بنت اسد نے کوئی آئیے ہمارے بزرگ دوست کا ایک حکم ہے کہ پہلے 4 مصرے پڑھ دیجئے، اس کے بعد یہ کلام پیش کیجئے گا۔ عرض کرتا ہوں کہ دماغ و دل ایک سلوات بھیج دیں۔ بھائی کا حکم ہے، میں کلام کو روک کے پہلے ان کا حکم، کہ وہ میرے بزرگ ہیں، دل و دماغ رہے تاج کربلا کے ساتھ۔ سرکار دل و دماغ رہے تاج کربلا کے ساتھ، دل و دماغ رہے تاج کربلا کے، ایک سلوات بھیج دیں۔ پھر سے مجھے مصرع کچھ بھول گیا، میں دماغ سے نکل گیا، کہ بعد نماز پڑھتا ہوں تسبیح فاطمہ، بعد نماز پڑھتا ہوں تسبیح فاطمہ، بعد نماز پڑھتا ہوں تسبیح فاطمہ، کوئی بھی کام ہم نے ادھورا نہیں کیا۔ غالبا شعر سنیے گا، جواب ہے، بعد نماز پڑھتا ہوں تسبیح فاطمہ، کوئی بھی کام ہم نے ادھورا نہیں کیا۔ آیا کبھی جو ذہن میں قاتل بطول کا ہونٹوں نے نام لینا گوارا نہیں کیا۔ آیا کبھی جو ذہن میں قاتل بطول کا ہونٹوں نے نام لینا گوارا نہیں کیا، خود مثل چاند کعبے کی دیوار دو ہوئی، بنت اسد نے کوئی اشارہ نہیں کیا، وہ کیا ہمیں سکھائے گا دنیا میں بندگی۔ محرم کا چاند نمودار ہونے والا ہے، وہ کیا ہمیں سکھائے گا دنیا میں بندگی، جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں۔ وہ کیا ہمیں سکھائے گا دنیا میں بندگی، جس نے در حسین پر سجدہ نہیں کیا، جو کچھ ملا لٹا دیا نام حسین پر، جو کچھ ملا لٹا دیا نام حسین پر، دنیا کا مال میں نے اکٹھا نہیں کیا۔ جو کچھ ملا لٹا دیا نام حسین پر، دنیا کا مال میں نے، بس یہاں سے 3 شعر، خدا آپ کی والیانہ محبتوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ شعر سنیے کہ جو کچھ ملا لٹا دیا نام حسین پر، دنیا کا مال میں نے اکٹھا نہیں کیا، نہ جانے کیسے مر گئی، نہ جانے کیسے مر گئی فوج یزید سب، سجاد نے کسی پہ بھی حملہ نہیں کیا۔ شباب بھائی، نہ جانے کیسے مر گئی فوج یزید سب، سجاد نے کسی پہ بھی، آقا عباس کے چاہنے والوں شعر سنو، فوج یزید مر گئی، فوج یزید نہ جانے کیسے مر گئی فوج یزید سب، سجاد نے کسی پہ بھی، شاداب بھائی شعر سنیے گا، سجاد نے کسی پہ بھی حملہ نہیں کیا، ام البلی کے لال کا خط پار جو کرے، بیٹا کسی بھی ماں نے وہ پڑھا ہے۔
मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम का ये जश्न है, एक नारा हमारे साथ लगाए जो गदीर के मैदान तक जाए। आप लोगों के हक में दुआ करके आए, एक नारा हैदरी। जवानों दोनों हाथों को बुलंद करके नारा लगाइए, दोनों हाथों को बुलंद करके जमीन पे ना टेकिए। आज गदीर की खुशी मनाई जा रही है, एक नारा हैदरी। ना जाने कैसे मर गई फौजे अजीज सब, सज्जाद ने किसी पे भी हमला नहीं किया। उम्मुल बनी के लाल का खत पार जो करे, उम्मुल बनी के लाल का खत पार जो करे, बेटा किसी भी माँ ने वो पैदा नहीं किया। और हैं जो हबीब इब्ने मज़ाहिर के हम ख्याल, चाचा शेर देखिएगा, हैं जो हबीब इब्ने मज़ाहिर के हम ख्याल, खुद उनको उनके अज़्म ने बूढ़ा नहीं किया। खुद उनको उनके अज़्म ने बूढ़ा नहीं किया। हैदर की मनक़बत का मेरे सर पे ताज है। भैया इधर उधर देख के मक्ते का शेर ज़ाया ना करो। हाँ, बहुत कीमती मक्ते का शेर है ये मेरा। हैदर की मनक़बत का मेरे सर पे ताज है, गैरों के दर पे इसलिए सजदा नहीं। हैदर की मनक़बत का मेरे सर पे ताज। यकीनन मोहतरम ताज कानपुरी साहब ने खूबसूरत अशार पेश किए और गदीर के इस पुरमसरत मौके पर बड़ी मेहनत की, और हम यहीं पर तो मेहनत करने के लिए आए ही हैं। हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा यहीं पर सर्फ होता है। और अभी मैंने आफ्ताब भाई और शाहिद भाई, आप नहीं आए थे, मैंने ही कहा कि माहौल ऐसे ही लग रहा है कि शायर भी वही हैं, सामाईन भी काफ़ी वही हैं कि जैसे हुसैन टेकरी में महफिल हो रही है। आप दोनों की कमी थी, आप दोनों भी माशाल्लाह आ गए। खूबसूरत जश्न है, लेकिन ये इतना बड़ा प्रेमाइसिस और इतना बड़ा खूबसूरत अज़ाखाना जो बना, जो अफराद पिछली बार मौजूद थे वो जानते हैं यहाँ बहुत गर्मी हो रही थी, इसी तरह का माहौल था। मैंने एक जुमला यहीं से कहा था कि शेर अली भाई इस अज़ाखाने को और बढ़ा दीजिए, वसी कर दीजिए, तौसी कर दीजिए, ताकि मोमिनीन को ज़हमत ना हो, ये अज़ाखाना बहुत खूबसूरत बन जाए। 2 महीने के बाद मुझे इनकी तरफ से इत्तला मिली कि उसका काम शुरू हो गया, और इन्होंने कहा कि इस साल जो भी शायर थे, न जाने किसकी आमीन पर ये चीज़ें हुई हैं, तो कोई शायर कटे ना। वो माहौल हुआ कि उसके बाद ये अज़ाखाना तैयार होने की सही होने लगी। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, अमन साहब, चाहे ज़ीशान साहब, चाहे शेर अली साहब, मैं और लोगों का नाम नहीं जानता इसलिए इन्हीं तीनों का नाम ले रहा हूँ, पूरे अहले बस्ती ने बड़ी मेहनतें की। लेकिन अफसोस तब होता है कि जब दूसरा नहीं बल्कि कोई अपना साजिश के तहत इमाम हुसैन की आज़ादारी को या आज़ादारों के अज़ाखाने को रोकने की कोशिश करता है, तो यह समझ में आता है कि वो आज़ादार नहीं है। क्योंकि आज़ादार वो है जो जालिम की आंखों में आंखें डाल के कहता है, हम आज़ादारों को कमजोर न समझे ये दुनिया, हम हैं मैदान में अबाबीलों के लश्कर की तरह, और राई की तरह जो फैलेगा यजीदी लश्कर, हम भी हो जाएंगे फिर मालिक अश्तर की तरह। बस नहीं, ये हक है इन लोगों का कि जिसको कहना चाहिए। ये जेल गए इमाम हुसैन के अज़ाखाने को बनवाने के लिए। दुनिया में बहुत अज़ाखाने बनते हैं, लेकिन दौलत की भी फरावानी होती है, मौके की भी फरावानी होती है, ताकत की भी फरावानी होती है। यहाँ 3 महीने ये लोग जेल में रहे, या घर से दूर, वतन से दूर रह के एक बेवतन की याद को ताज़ा करने की सबील करते रहे। खुदा इनके जज्बे को सलामत रखे। ये अज़ाखाना नहीं है, बल्कि हुसैनी किरदार की एक ऐसी मिसाल है कि जो उन्होंने बना के पेश कर दिया, जो रहती दुनिया तक इमाम हुसैन के उस आज़म को सलाम करती रहेगी और बताती रहेगी, जालिम ताकतें कितना भी आगे बढ़ जाएं,
لیکن حسین کے مت والے کبھی رکنے والے نہیں ہیں، حسین کے چاہنے والے کبھی رکنے والے نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ زمین حسین کی ہے، آسماں حسین کا ہے، مکان کی بات نہ کر، لا مکان حسین کا ہے، ہر ایک نقش پہ نشان حسین کا ہے، حسین سب کے ہیں، سارا جہاں حسین کا ہے، اور در حسین پہ انسانیت کا میلہ ہے، حسین کا جو نہیں ہے بہت اکیلا ہے، حسین کا جو نہیں ہے بہت اکیلا ہے۔ آئیے، وقت لینا میرے حصے میں نہیں ہے، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم وقت لوں، میں گزارش کر رہا ہوں انہی مصروں کے سائے میں شاعر اہل بیت، وہ آج کا یہ موقع نہیں ہے کہ میں ان کی خدمت میں پرسہ پیش کروں، لیکن یقیناً انہوں نے اپنی اولاد کھوئی ہے، اور ابھی چند روز پہلے ان کی وائف ایڈمٹ ہیں، خدا ان کی وائف کو طول عمر دے، صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور ان کی زندگی آگے بڑھے۔ میری مراد ہے محترم شاعر اہل بیت ساون اللوری صاحب سے کہ آئیں، اور اس نازک موقع میں وہ یہاں آئے امام کی مدح کرنے کے لیے، خدا ان کو سلامت رکھے۔ نعرہ صلوات کا استعمال۔ صلوات پڑھ دیئے۔ حضرات، آپ لوگوں کی خدمت کا صلہ یہ رہا کہ کئی بار مولا کے حرم میں جانا ہوا، لیکن میں فخر کرتا ہوں کہ اس عزاخانے میں میں کربلا معلّہ اور دیگر زیارات کو، چونکہ میں ایک آرٹسٹ بھی ہوں، اور یہاں پہ کتابت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ میں عراق یا ایران میں اس کی مہک ملے۔ ایک صلوات بھیجیے حضرات۔ ابھی شاداب بھائی اور آفتاب بھائی کو میں کھوجتے کھوجتے بمبئی پہنچا تھا، لیکن شیر علی بھائی سے ملاقات ہوئی۔ میں غدیر کے سلسلے سے 2-3 شعر پیش کرتا ہوں، سماعت کرنا۔ ایک بلند ترین صلوات بھیجتے ہیں حضرات۔ در مرتضیٰ سے جس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، در مرتضیٰ سے جس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ اٹھا لے سر پہ مسجد کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شاعری سنیے حضرات، شاعری سنیے، تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیں، ویلوم تھوڑا سا تیز کر دیجئے، ایکو سب بیدار ہو کے سنیں حضرات۔ بڑی نایاب ہستیوں کا یہاں پہ سنگم ہے، سماعت کریں۔ در مرتضیٰ سے جس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ اٹھا لے سر پہ مسجد۔ حسن بھائی دیکھیں گے، ارے بے خبر جو تو نے در پنجتن کو چھوڑا، ارے بے خبر جو تو نے در پنجتن کو چھوڑا، تو سوائے خودکشی کے کوئی راستہ نہیں ہے، تو سوائے خودکشی کے۔ سینوں سے اپنے دور یہ تیر کی کر لو، ناد علی سے دل میں روشنی کر لو، ارے جی رہے ہو بغیر حب علی، اس سے تو بہتر ہے تو خودکشی کر لو۔ ایک 4 مصرے میں عزا خانے کے سلسلے میں، کیونکہ علماء کرام کی سماعت کریں، 4 مصرے میں عزا خانے سے منسلک میں پڑھتا ہوں، سماعت کریں۔ اجڑے ہوئے مکان کو
کا شان لکھ دیا. جو لوگ شاعری کو محسوس کرتے ہیں ان سے یہ میں توقع رکھتا ہوں کہ تھوڑا سا بغور سنیں گے. اجڑے ہوئے مکان کو کاشان لکھ دیا, بے چینیوں کے ماتھے پہ شکرانہ لکھ دیا. جنت جہاں جہاں پہ بھی لکھا تھا شیخ نے, ہم نے وہاں وہاں پہ عزا خانہ لکھ دیا. ہم نے وہاں وہاں پہ عزا خانہ لکھ دیا. اور 4 مصرے بزرگ بھائی سماعت کریں. ہم نے مانا کیا وہ ہوا خلد کی ہے بہت خوب, لیکن ذرا لے چلو. ہم کو معلوم ہے اپنے دل کی دوا, اے فرشتوں ہمیں کربلا لے چلو. اے فرشتوں, دیکھیے حضرات پیسہ ایسا تو تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے, بولیے حسن کو دیکھیے تھوڑا سا, اس لیے ایسا لگے آپ لوگ سننے کے اس میں ہیں تو آدمی بہت کچھ پڑھنا چاہتا ہے. نہیں, واہ ضروری ہے. ایک مطلب ہوتی شیر قدیر کے حوالے سے فرض سمجھتا ہوں, سماعت کریں. ایک سوال بھیج دیے ذرا. چونکہ آج جشن عید غدیر ہے, اس لیے یہ نہیں سوچ کے مجھے پڑھنا ہے کہ مجھے داد و تحسین سے زیادہ کلام پیش کر رہا ہوں. سنیے. پھولوں سے کہہ رہا ہے یہ موسم غدیر کا. بھائی دیکھیے مولا, پھولوں سے کہہ رہا ہے یہ موسم غدیر کا. صحرا میں بھی نصب ہے پرچم غدیر کا. پھولوں سے کہہ رہا ہے. دیکھیے آج کے دن کو محسوس کریں, سماعت کریں. نسلی طہارتوں کے اجالوں کی چھاؤں میں, نسلی طہارتوں کے اجالوں کی چھاؤں میں کرتے رہیں گے ذکر صدا ہم غدیر کا. پھولوں سے کہہ رہا ہے. اور شاعری سماعت کریں بھائی, شارب بھائی. سورج بھی ایک لمحے کو, سورج بھی چند لمحوں میں بے ہوش ہو گیا. سنیں. دستے نبی پہ چمکا جو نیلم غدیر کا. پھولوں, آپ لوگ اہل نظر بیٹھے ہیں, سماعت کریں. بخل لگا جو کہے کہ مکرتے ہیں آج تک, چھایا ہے ان کے رخ پہ محرم غدیر کا. پھولوں سے. اور یہ بھی شعر سماعت کریں بہت جلدی. حیدر کی تاج پوشی میں شامل ہیں انبیاء, شامل ہے تاج پوشی حیدر میں انبیاء. کتنا حسین
غدیر کا آخر شعر، ان کے لبوں کو حور و ملک چومنے لگے۔ دیکھیے حضرات، عنوان پہ بہت کم ہی لوگ رسک لیتے ہیں، میں نے بھی رسک لیا ہے، لیکن آپ لوگ سن رہے ہیں، یہ آخری شعر سماعت کریں۔ ان کے لبوں کو حور و ملک چومنے لگے، جس آدمی نے چکھ لیا زمزم غدیر کا، پھولوں۔ ایک سلوات پڑھیں حضرات، 2-3 شعر اور پڑھتے ہیں سماعت میں۔ ایک مطلع 2-3 شعر حسن بغیر دیکھیے۔ دار پر چڑھ کر کہا یہ میسم تمار نے، دار پر چڑھ کر کہا یہ میسم تمار نے، حوصلہ مجھ کو دیا ہے حیدر کرار نے۔ سنا کربلا میں چند پیاسوں کی شجاعت دیکھیے، خنجروں کا سر اتارا ہے لہو کی دھار، خنجروں کا سر اتارا ہے لہو۔ اور یہ 2 شعر جس کے لیے میں نے دیکھیں، 700 کرسی نشینوں کو پسینے آ گئے، دیکھیں 700 کرسی نشینوں کو پسینے آ گئے، نام اپنا جب بتایا عابد بھی 700 کرسی نشینوں، کرسی نشینوں کو پسینے آ گئے، نام اپنا جب بتایا عابد بیمار نے، جس پہ لکھا تھا حسین ابن علی بیعت کرو، جس پہ لکھا تھا حسین ابن علی بیعت کرو، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس کو 72 وار نے۔ اور یہ شعر انشاءاللہ کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا، یہ امید کرتا ہوں، سماعت کریں۔ رات کو اٹھ کے کہتا تھا یہی ظالم یزید، رات کو اٹھ کے کہتا تھا یہی ظالم یزید، جینا مشکل کر دیا زنجیر کی جھل، رات کو اٹھ کے کہتا تھا یہی ظالم یزید، جینا مشکل کر دیا زنجیر کی جھنکار نے۔ ایک مطلع 2-3 شعر، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی جگہ سے چونکہ مولا عباس سے منسلک ہے، رکھا سماعت کریں۔ جیت کر لمحوں میں نہرے
القمہ عباس نے، بیدار ہو کر سنیں، جیت کر لمحوں میں نہر القمہ عباس نے، میں علی کا شیر ہوں بتلا دیا. ارے تھوڑا بیدار ہو جائے حضرات، یہ جشن تاریخی جشن ہے. میں علی کا شیر. دیکھیے جو لوگ محفل دیکھنے آئے ہیں ان سے میں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، جو لوگ دل سے شریک ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا بیدار ہو کے بولتے ہوئے سنیں. جو یہ کہتا تھا حسین ابن علی بیعت کرو، شاداب بھائی چونکہ نوحہ خان ہے، آفتاب بھائی سماعت کریں. جو یہ کہتا تھا حسین ابن علی بیعت کرو، جو یہ کہتا تھا حسین ابن علی بیعت کرو، توق لعنت کا اسے پہنا دیا عباس نے، توق لعنت کا اسے پہنا دیا عباس نے. اور ابو ذر بھائی خاص طور سے سوکھے پتوں کی طرح اڑنے لگی فوج یزید. بیدار ہو سنیں ذرا. سوکھے پتوں کی طرح اڑنے لگی فوج یزید، یوں چلائی ٹوٹے نیزے کی ہوا عباس. دیکھیے ہوا چلتی بھی ہے، کسان چلاتے بھی ہیں. سماعت کریں. سوکھے پتوں کی طرح اڑنے لگی فوج یزید، یوں چلائی ٹوٹے نیزے کی ہوا عباس نے، جیت کر لمحوں میں نہر القمہ. اور یہ بھی شعر سماعت کریں. سر جھکا کر کہہ رہا ہے آج بھی لفظ وفا، مجھ کو پالا ہے سکینہ کے چچا عباس نے. سنیں شاعری سنیے ذرا. سر جھکا کر کہہ رہا ہے آج بھی لفظ وفا، سر جھکا کر کہہ رہا ہے آج بھی لفظ وفا، مجھ کو پالا ہے سکینہ. سید بھائی تھوڑا سا بولیے. عباس نے. دیکھیے گا، تم میں جو بھی مرد ہو وہ ہاتھ میرا روک لے، کر کے یہ اعلان مشکیزہ بھرا عباس نے. تم میں جو بھی مرد ہو وہ ہاتھ میرا روک لے، کر کے یہ اعلان مشکیزہ بھرا عباس نے. حضرت یوسف. ایک سلوات بھیجیے.
جیت کر لمحوں میں نہرے القمہ. اور انیس بھائی شاعری سماعت کریں. حضرت یوسف یہ منظر دیکھ کر حیران ہے. عمر بھر شبیر کو آقا کہا عباس. عمر بھر شبیر کو آقا کہا عباس نے. میں علی کا شیر ہوں. آخری شیر. اب کوئی پہرا لگا سکتا نہیں اس نہر پر. بہتے پانی پر یہ خون سے لکھ دیا عباس نے. اور مقطع بھی بہت جلیلی. حضرات میں اس مشکل میں ہوں کہ میری اہلیہ ہاسپٹل میں ہے, کل ڈسچارج ہوگی. میں نے اپنا کھویا ہے, لیکن چونکہ آپ سے محبت ہے جونپور اور شیر علی بھائی تمام مومنین سے, میں دل پہ پتھر رکھ کے مولا کی مدد کے لیے آ گیا ہوں. سماعت کریں حضرات. خواہش دیدار جنت کیوں ہوئے ساول مجھے, جب در شبیر پر بلوا لیا عباس نے. جب در شبیر دیکھیے حکم تعمیل میں ایک نئے مسدس کے 2-3 بند پیش کرتا ہوں. سماعت. ایک سلوات بھیجیے حضرت. ایک سلوات اور دے. چونکہ مولا علی کی مدح جاری ساری ہے, 2-3 بند انشاءاللہ سنیں گے تو سن اکبر بدی. میں جبرائیل کا استاد ہوں, مجھ کو علی کہتے ہیں. شیر علی بھائی توجہ چاہتا ہوں. میں جبرائیل کا استاد ہوں, مجھ کو علی کہتے ہیں. میں جبرائیل کا استاد ہوں, مجھ کو علی کہتے ہیں. انا علی ابن ابی طالب. تھوڑا سا خوش ہوئیے حضرات. انا علی ابن ابی طالب, انا علی ابن ابی طالب, انا علی ابن ابی طالب. میں جبرائیل کا استاد ہوں, مجھ کو علی کہتے ہیں. سب بند سماعت کریں. میری خاطر ہی بنایا گیا سارا عالم. سنیں حضرات, بیداروں کو سنیں حضرات. میری خاطر ہی. دیکھیے ایسے ہی ابھی بہت لوگوں کو آپ کو سننا ہے, اگرچہ ایسے ہی تھکے لگیں گے. بہترین انتظام ہے چائے کا, پانی کا, بہترین عزاخانے کا, اے سی کا ہے, تو ابھی لوگوں کو کیسے سنیں گے آپ؟ کسی کے پاس جادو کی جھپی نہیں ہے, میری طرح سب پڑھیں گے. میری خاطر ہی بنایا گیا سارا عالم. میرے ہاتھوں نے ہی گوندھا ہے خمیر آدم. میرے قبضے میں ہے مرضی یہ خدا کا پرچم. میں اگر اذن نہ دوں بدلے نہ کوئی موسم. میں اگر چاہوں فلک سیر سمیع آ جائے, ہاتھ جوڑے ہوئے جبریل امی آ جائے. انا علی ابن ابی طالب. مل کے بولیے.
बोलिए। मैं जिब्राइल का उस्ताद हूँ, मुझको अली कहते हैं, आना अली। कि चाय हम भी पीना चाहते हैं, लेकिन क्या बताएं, मजबूरी पर। एक सलवात देखिए, 2 मिनट सुने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पीते रहिए, समाप्त करें। हसन भाई देखिएगा। कोई तूफान ठहर पाएगा मेरे आगे। चाय ऐसी चीज है कि सारे शाय एक तरफ हो गए, मेरी आवाज तरन्नुम मेरे से सुना। ठीक है भाई, पढ़ रहे हैं, सुनिए। कोई तूफान ठहर पाएगा मेरे आगे, जो भी आएगा वो पछताएगा। बोलिए। कोई तूफान ठहर पाएगा मेरे आगे, जो भी आएगा वो पछताएगा। मेरे आगे मलकुल मौत भी घबराएगा, मेरे आगे जहाँ से वो जाएगा जो आएगा। मेरे आगे मेरी शमशीर भी दरिया की रवानी मांगे, जिसको ये काट दे एक बूंद न पानी मांगे। मैं जिब्राइल का उस्ताद हूँ, मुझको अली कहते हैं। अना अली इब्ने अबी तालिब, अना अली इब्ने अबी तालिब। देखिए, चूंकि उलमाए कराम तशरीफ रखते हैं, मैं खास तवज्जो चाहता हूँ। जिसको दोहराती है सदियाँ वो कहानी मैं हूँ। फर्श पर खालिक बरहक की निशानी मैं हूँ। हरफे कुल में नेहा है जो वो जवानी मैं हूँ। लफ्ज़ अल्लाह मिला जिसकी ज़बानी मैं, लफ्ज़ अल्लाह मिला जिसकी ज़बानी मैं हूँ। मेरा हर लफ्ज़ हक़ाइक़ की गिरह खोलता है, मेरे होठों से मोहम्मद का खुदा बोल। अना अली इब्ने अबी तालिब। और एक बेहतरीन बंद मैं आपकी बेपनाह समातों के हवाले में कर रहा हूँ। शोरो भाई देखिएगा। पूरे कुरान के सफ़हात में मैं ही मैं हूँ। पूरे कुरान के सफ़हात में मैं ही मैं हूँ। सूरह हमद की आयात में मैं ही मैं हूँ। रब काबा के कमालात में मैं ही मैं हूँ। सारे पाकीज़ा ख़यालात में मैं ही मैं हूँ। खुद नबी लाए थे मेराज पे, रिश्ता मेरा अर्शे आज़म पे हुआ, अक़्द अकेला मेरा। अना अली इब्ने अबी तालिब, अना अली इब्ने अबी तालिब। मैं जिब्राइल का उस्ताद हूँ, मुझको अली कहते हैं। और ये बंद कलमे नूर से तहरीर है शजरा मेरा। कोई महदूद न कर पाया इलाका मेरा। करबला मेरी, नजफ मेरा, मदीना मेरा। आज भी पर्दे खैबत में है बेटा मेरा। आज भी पर्दे खैबत में है बेटा मेरा। वो जब आएगा हर किस्म तो मुहर्रम होगा, और काबे में भी शबीर का मातम होगा। अना अली इब्ने अबी तालिब, अना अली इब्ने अबी
جو حضرات باہر کھڑے ہیں، میں شیر علی بھائی سے گزارش کروں گا کہ اتنی قصیدے ہیں اور اتنی باریک نظر ہے، اب میں نہیں جانتا کہ کس چینل کے ذریعے یہ آپ حضرات اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، مطلب کوئی اس میں برائی نہیں ہے کیونکہ شاعر مسلسل سو رہا ہے. ایک لمحے کے لیے اگر بیتاب بھائی سو گئے تو سعودی عرب سے فوٹو آ گیا کہ وہ سو رہے ہیں، یعنی یہ اچھی بات ہے کہ لوگ اتنے بیدار ہیں. آپ حضرات سمجھیں کہ یہ دونوں چینلز کتنی تیزی سے کام کر رہے ہیں، اپنی تصویریں پوری دنیا میں نشر ہو رہی ہیں اور میں ان کا ممنون و مشکور ہوں، اور ابوذر بھائی کے ساتھ ساتھ راہل سنگھ چوہان صاحب کے بھی ممنون و مشکور ہوں، اور جونپور اعضا کا کہ مسلسل اپنی کارگزاریاں انجام دے مشکور ہوں، اور جونپور اعضا کا کہ مسلسل اپنی کارگزاریاں انجام دے رہے ہیں. لیکن اسی طرح حق ہے کہ ہم غدیر کے اس پروگرام کو منعقد کریں. حسن اکبر صاحب بیٹھے ہیں، شیر علی بھائی نے کیا، ان کے ہاں گاؤں رنوں میں پروگرام غدیر کا منایا جاتا ہے، اور ابھی ایک اسٹیٹس گراف ایجنسی نے لگایا مولانا عباس شاہ صاحب کا کہ ہم اپنے اس پروگرام کو، غدیر کے اس پروگرام کو اتنا نشر کریں، نئے لباس پہنیں، خریدیں، تاکہ جس طرح سے لوگ محرم نمبر لاتے ہیں لباس کے طور پر، غدیر کے بھی کپڑے دکانوں پر آ جائیں. اسی طرح یہ چاہیے کہ ہم جو بھی کریں اپنے پروگرامز وہ شاہراہوں پر کریں، چوراہوں پر کریں، اور ایسی جگہ پر کریں اور ایک دوسرے کو عیدی دیں، اچھے لباس پہن کر جائیں، کھانا کھلائیں، تاکہ لوگ جس طرح سے عزاداری کے لیے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، تو ہم بتاتے ہیں کہ امام حسین کی عزاداری، اچھا عیدی ہے، تو ہم بتاتے ہیں کہ یہ امام حسین کی عزاداری ہے، یزید نے ایسا عمل کیا. اسی طرح ہم غدیر کو اتنا نشر کریں کہ دنیا پوچھنے پہ مجبور ہو جائے کہ آج کیا ہے جو آپ عید نہ ہوتے ہوئے عید کی طرح منا رہے ہیں. تو ہم کہیں کہ آج عید غدیر ہے، آج علی کی ولایت کا دن ہے، ہر ایک چاہنے والے کو ہوش بخشے گی. میں ولائے علی ہے، ادب سے پیتے رہو، کچھ اس طرح سے مناؤ غدیر کی خوشیاں. حسین کرب و بلا سے کہیں کہ جیتے رہو، حسین کرب و بلا سے کہیں کہ جیتے رہو. شرح نقوی کے ان مصروں کے سائے میں گزار ہوں بین الاقوامی شہرت کے حامل محترم شبروز کانپوری صاحب سے ایک بلند ترین نعرہ سلواس کا استقبال کریں. جو افراد باہر رہیں کسی مصروفیت کے بنا پہ ان سے گزارش ہے کہ تشریف لے آئیں. نعرہ سلواس. حاضرین محفل سلام علیکم. حضرات، ہمارے بڑے بھائی، سب سے پہلے میں آپ کو اس جشن کی مبارکباد دے دوں کیونکہ یہاں عزا خانے کی نو تعمیر ہوا ہے. عزا خانہ پھر سے اب تعمیر ہوئی ہے عزا خانے کی. انیس بھائی نے ایک بات کہی تھی ابھی قریب 20-25 منٹ پہلے کہ محفل کو مشاعرہ نہ ہونے دیجیے گا، لیکن آپ نے محفل کو مشاعرہ بنا دیا. انہوں نے کہا تھا محفل کو مشاعرہ نہ ہونے دیجیے گا. محفل میں داد کھڑے ہو کے ہی دی جاتی ہے. مشاعرے میں لوگ کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں، شاعر پڑھتا رہتا ہے، لوگ آرام آرام سے داد دیتے رہتے ہیں، تالیاں بھی بجاتے ہیں. آپ تالی تو نہیں بجا رہے ہیں، داد دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں حضرات. تمام لوگوں سے ایک گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تھوڑا تھوڑا سا سمٹ کر آ جائیں تاکہ ایک ماحول تو کم سے کم پیدا ہو کہ جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ سوچیں کہ اندر کیا پڑھا جا رہا ہے کہ میں اندر جاؤں. چندن بھائی آپ آگے جائیے، اسٹیج پر آ جائیے. غم کے بادل چھٹنے لگے، غم کے بادل چھٹنے لگے، خوشیوں کے زمانے آئے ہیں، خوشیوں کے زمانے آئے ہیں. غم کے بادل چھٹنے لگے،
خوشیوں کے زمانے آئے. دیکھیے میں ایسے پڑھ ہی نہیں پاتا ہوں کہ پبلک دوسرے کو دیکھنے لگے. جب تک شیر علی بھائی اپنی جگہ پر نہیں بیٹھ جائیں گے تب تک شیر مصرع مکمل نہیں ہوگا. شیر علی بھائی سنیے. اور ٹوپی ہے مجھ کو اورنج والی نہیں چاہیے, مجھ کو اورنج کلر سے سخت نفرت ہے. میں بلیک والی ٹوپی لوں. ایک سلوات پڑھ دیں حضرات. غم کے بادل چھٹنے لگے خوشیوں کے زمانے آئے ہیں, خوشیوں کے زمانے آئے ہیں. غم کے بادل چھٹنے لگے خوشیوں کے زمانے آئے ہیں, خوشیوں کے زمانے آئے ہیں. رب کی طرف سے سب کے لیے جنت کے خزانے آئے ہیں. دیکھیے اتنی داد دیجیے گا کہ جو لوگ باہر کھڑے ہو کر دنیاوی گفتگو میں مصروف ہیں وہ اندر آنے کے لیے مجبور ہو جائیں. میں کسی کو نہیں بلاؤں گا, یہ جشن غدیر ہے, لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے. کسی سے نہیں کہوں گا کہ اندر آئیے اور باہر جائیے, داد دیجیے, اٹھ جائیے, بیٹھ جائیے, کچھ نہیں. شعر پڑھنا ہے شعر پڑھوں گا. رب کی طرف سے سب کے لیے جنت کے خزانے آئے ہیں, جنت کے خزانے آئے ہیں. غم کے بادل چھٹنے لگے خوشیوں کے زمانے آئے ہیں, خوشیوں کے زمانے آئے ہیں. رب کی طرف سے سب کے لیے جنت کے خزانے آئے ہیں, جنت کے خزانے آئے ہیں. سب کو مبارکباد خدا کا دین مکمل ہونے پر, پورا کلمہ پڑھنے والے عید منانے آئے ہیں, عید منانے آئے ہیں. پورا کلمہ پڑھنے والے عید منانے. محمد و آل محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ذکر علی ہو رہا ہو اور ابو ذر نعرہ نہ لگائی ہو ہی نہیں سکتا. پورا کلمہ. آپ شعر تو پڑھیے, تھک گئے کیا؟ یہ بھائی ہمارے بھوپال سے آئے ہیں, ہمارے شاداب بھائی, آفتاب بھائی, سب ممبئی سے سفر کر کے آئے ہیں. غالب بھائی جو ہیں وہ میرے خیال سے جو جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا ہے وہ چندن بھائی سے, چندن بھائی آ گئے ہیں, فخری بھائی سے شاید بات کر رہے ہیں. پورا کلمہ پڑھنے والے عید منانے آئے ہیں, عید منانے آئے ہیں. پورا کلمہ پڑھنے والے عید منانے آئے ہیں, عید منانے آئے ہیں. حضرات ہمارے ہندوستان میں بہت ایک اچھی مہم چلی ہے. ابو ذر بھائی کہاں گئے؟ ایک بہت اچھی مہم چلی ہے ماشاءاللہ سے, علماء کرام نے چلائی ہے, احترام ممبر. اور اگر حالات حاضرہ پر جو نہ پڑھے وہ شاعر نہیں. سماعت فرمائیں. میں جو احترام ممبر کیسے ہوگا یہ سماعت کریں. بطور خاص جہاں تک آواز جا رہی ہے اس میں ساتھ دیجیے گا. انیس بھائی شعر سنیے گا. پڑھی گئی نہ جہاں سے غدیر کی عظمت, پڑھی گئی نا جہاں سے غدیر کی عظمت. ایک نعرہ حیدری. پڑھی گئی نا جہاں سے غدیر کی عظمت, دیا نہ جائے کبھی اس کو نام ممبر کا. ختم. خدا کی انشاءاللہ سب بولیں گے. پڑھی گئی نا جہاں سے غدیر کی عظمت, دیا نہ جائے کبھی اس کو نام ممبر کا. نبی نے ذکر کیا تو فقط علی کا کیا, یہی
بڑا احترام منبر کا، یہی تھا سب سے بڑا احترام نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بلند بلند صلوات۔ ہمارا دل ہے تمنا ضرور بولے گا، ہمارا دل ہے تمنا ضرور بولے گا، علی کا چاہنے والا ضرور بولے گا، ہمارا دل ہے تمنا ضرور بولے گا، علی کا چاہنے والا ضرور بولے گا، جناب علی سمیت فرمائے کی قسم دے دوں علی کے نام پہ دوں گا ضرور۔ حضرات یہ محفل نبی نے ذکر کیا تو فقط علی کا کیا، یہی تھا سب سے بڑا احترام منبر کا، یہی تھا سب سے بڑا احترام منبر کا، یہی تھا سب سے بڑا۔ حضرات ہمارے شیر علی بھائی ہیں، ورنہ دنیا میں کوئی مجھے ٹوپی نہیں پہنا سکتا، یہ شیر علی بھائی کی ہمت ہے اور شیر علی بھائی کا جذبہ ہے، تو ٹوپی پہنا دی انہوں نے۔ بہرحال میں 4 مصرے پیش کر رہا ہوں اور میں بالکل تازہ شاعری کرنے کا عادی ہوں۔ سماعت فرمائیں حضرات، جب آپ عرش پر عید کا چاند دیکھتے ہیں، اگر چاند نہیں دکھا تو روزہ رکھنا ہے، اور اگر چاند دکھ گیا تو مبارکباد دینی ہے کہ بھائی عید مبارک، عید مبارک۔ ایک عید ہے عید غدیر۔ عید غدیر کے لیے کیا جو ہے وہ بندش ہے اور کیا قید ہے، سماعت فرمائیں۔ جو علی والا ہے سینے سے لگا لو اس کو، تھوڑا سا جاگ کر سنیں نا۔ جو علی والا ہے سینے سے لگا لو اس کو، جو علی والا ہے۔ عید کی مبارک دیکھنے کے لیے عرش پر چاند دیکھنا پڑتا ہے۔ عید کی مبارک عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی مبارک سنیے گا۔ جو علی والا ہے سینے سے لگا لو اس کو، اس عمل کے لیے اپنا نہ پرایا دیکھو، اس عمل کے لیے اپنا نہ پرایا دیکھو، عید اکبر کی جو دینی ہو مبارک بادی، عید اکبر کی جو دینی ہو مبارک بادی، عرش پر چاند نہیں لوگوں کا شجرا دیکھو، عرش پر چاند نہیں لوگوں کا شجرا دیکھو، عرش پر چاند نہیں لوگوں کا۔ ہاں بس علی کے ذکر سے سارا جہان مہنگے گا، زمین کی بات نہیں آسمان مہنگے گا، وہ چاہے غیر ہو بس دل سے یا علی کہہ دے، ایسے شخص کا کل خاندان مہنگے گا۔ چلیے آپ کے شعر، آپ کے جذبے کو سلام۔ میرے نوجوان بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، موجود ہیں یہاں پر۔ میرے خیال سے رضا حیدر صاحب چلے جا چکے ہیں، ان کو پڑھنا تھا، اب میرے بعد پڑھیں گے، اور جو ان کے ساتھ گئے وہ بھی انہی کو سننے کے لیے آئیں، اور میں تو یہی چاہتا ہوں کہ انہی کو سننے کے لیے آئیں، مجھ کو نہ سنیں۔ مجھ کو سننے کے لیے ماشاءاللہ سے بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں حضرات۔ انکار جو علی کی ولایت سے کر گیا، غالب بھائی آ جائیے۔ ہاں غالب بھائی آئیے۔
غالب بھائی ہمارے ممبئی سے تشریف لائے ہیں لیکن پیچھے بیٹھ گئے، آگے بیٹھ جائیے. انکار جو علی کی ولایت سے کہہ گیا اس کا نصیب بننے سے پہلے بکھر گیا. اور سنیے چڑھنے لگے غدیر کے منبر پہ جب علی سارے ذلیل ذاتوں کا چہرہ اتر گیا. حیدر انیس بھائی نے ایسا جملہ کہہ دیا کہ اس کے بعد ڈبل محنت کرنی پڑ رہی ہے. ایک سلوات پڑھ دیں حضرات. سارے ذلیل ذاتوں کا چہرہ اتر گیا سارے ذلیل ذاتوں کا. دیکھیے حضرات مشاعرے میں حسن کے حوالے سے شعر سننے پر داد ملتی ہے بہت کم، لیکن محفل میں حسین کے حوالے سے شعر پڑھنے میں داد ملتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو محفل کا معیار اپنا بہت بہت اعلیٰ معیار ہے، بہت اعلیٰ معیار ہے. محفل اور مشاعرے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، پھر سماعت فرمائیں. پرانا کلام پڑھنے سے گریز کروں گا، سنیے گا. بڑا درست ہے حامی کا قافیہ اس پہ، بڑا درست ہے حامی کا قافیہ اس پہ. اگر یہ مشاعرہ ہوتا تو حامی کا قافیہ بولنا پڑتا. یہ آداب محفل ہے کہ حامی بولا صرف. بڑا درست ہے حامی کا قافیہ اس پہ، علی کا ذکر جسے بھی فساد لگتا ہے. دعائیں چاہتا ہوں تمام لوگوں کی. خلاف حضرت مختار جو زباں کھولے ہمیں وہ آدمی ابن زیاد لگتا ہے، ہمیں وہ آدمی ابن زیاد لگتا ہے، ہمیں وہ آدمی ابن زیاد لگتا ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں حضرات. میں بہت دیر تک نہیں پڑھوں گا، میرے خیال سے 20 یا 25 منٹ تک شاعروں کو سنا جا رہا ہے یہاں پر. اس کے بعد جو ہے لوگ جو ہے انڈیکیٹ کیے دے رہے ہیں کہ بھائی بس ہو گیا، ہو رہا ہے. اچھا میرے لیے تب تو پڑھوں گا. ایک صلوات پڑھ دیں حضرات. عید ہے، عید کا دن ہے. شیر علی بھائی سلامت رہیں. مصرع تھا. شیر علی بھائی سنیے. انیس بھائی قبلہ دعائیں چاہتا ہوں. 2 ہیں خطیب، ایک ہے منبر غدیر میں. یہ مصرع تھا دہلی کا. 2 ہیں خطیب، ایک ہے منبر غدیر میں. ایک مطلع چند شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. چہرہ علی کا سب کو دکھا کے غدیر میں. دیکھیں اب اگر ایسے سنیں گے تو پھر ایسے ہی پڑھیں گے ہم. چہرہ علی کا سب کو دکھا کے غدیر میں، مولا بنا رہے ہیں پیمبر غدیر میں. چہرہ علی کا سب کو دکھا کے غدیر میں، مولا بنا رہے ہیں پیمبر غدیر میں. جس کو نہیں پسند ولایت کا آئینہ، اس پر برسنے والا ہے پتھر غدیر میں. اس پر برسنے والا ہے پتھر غدیر میں. اس پر برسنے والا ہے حیدر بھائی، رضا حیدر بھائی. اس پر
برسنے والا ہے پتھر غدیر میں. شاعری سنی جاتی ہے شیراز ہند میں. شعر سنیے گا تمام لوگ. مومن جو ہیں وہ جام ولایت پیئیں گے آج. کیوں جام ولایت پیئیں گے؟ قسم خدا کی. شعر سنیے شیر علی بھائی. مومن جو ہیں وہ جام ولایت پیئیں گے آج. مومن جو ہے وہ جام ولایت پیئیں گے آج. ٹھہرے ہوئے ہیں ساقی کوثر غدیر میں. ٹھہرے ہوئے ہیں ساقی کوثر غدیر میں. اور یہ شعر سماعت فرمائیں. شدت کی دھوپ اس پہ علی کی جلن بھی ہے. تھوڑا سا ساتھ دے دیجئے. شدت کی دھوپ اس. دیکھیے حضرات زبردستی دستخط تو لیے جا سکتے ہیں, داد نہیں لی جا سکتی. داد وہ آپ کی مرضی ہے, آپ دیجئے چاہے نہ دیجئے. شدت کی دھوپ اس پالی کی جلن بھی ہے. کتنوں کو آنے والا ہے چکر غدیر میں. شدت کی دھوپ اس پالی کی جلن. مصرع کیا تھا؟ دو ہیں خطیب, ایک ہے منبر غدیر میں. جو نور تھے جدا وہ ملیں گے اسی لیے. دو ہیں خطیب ایک ہے منبر غدیر میں. دو ہیں خطیب ایک ہے منبر غدیر میں. دو ہیں خطیب ایک ہے منبر. اب جو وائرل شعر ہے پورے ہندوستان میں وہ شعر سماعت فرما لیں آپ لوگ. وائرل شعر بہت اچھا سنتے ہیں. تھے چھپ کر غدیر میں اجداد ان کے روئے تھے. چھپ کر غدیر میں اجداد ان کے روئے تھے. چھپ کر غدیر میں اجداد ان کے روئے تھے. چھپ کر غدیر میں. ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا ایک حکم ہے. ایک شعر پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا میں گردش کیا, وہ میں کلام پڑھے دے رہا ہوں. اس کے بعد ایک کلام اور زحمت تمام. میں کوئی شعر اسی لیے نہیں دہراتا کہ کم وقت میں زیادہ کلام آپ تک پہنچا دوں. سماعت فرما لیں, سنیے گا بطور خاص. ایک سلوات پڑھ دیں حضرات, سنیے گا. آپ ہی کے جونپور میں کلو امام بارگاہ کا مصرع تھا, نہیں سوری جشن مؤذن کربلا کا مصرع تھا کہ ہر رخ سے شہیدی کا اکبر محبوب خدا سے ملتا ہے. ہر رخ سے شہیدی کا اکبر محبوب خدا سے ملتا ہے. ایک مطلب چند شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرما لیں. ہے خون علی اکبر جس میں اس خاص دوا سے ملتا ہے. ہے خون علی اکبر جس میں اس خاص دوا سے ملتا ہے. آرام ہمارے زخموں کو بس خاک شفا سے ملتا ہے. آرام ہمارے زخموں کو بس خاک شفا سے ملتا ہے. دعائیں چاہتا ہوں, تمام لوگوں کی شرکت چاہتا ہوں. ابھی 10 دن بعد ماہ اذا شروع ہو جائیں گے, محرم شروع ہو جائے گا. شعر سنیے. اس رزق کی عظمت کیا کہنے جو فرش عزا سے ملتا ہے. اس رزق کی عظمت کیا کہنے جو فرش عزا سے ملتا ہے. مجلس کا تبرک لذت میں جنت کی غذا سے ملتا ہے. مجلس کا تبرک لذت میں جنت کی غذا سے ملتا ہے. مجلس کا تبرک لذت میں جنت کی گیتی پا برسنے لگتا ہے.
تسبیح وفا کی پڑھ پڑھ کے گیتی پا برسنے لگتا ہے. تسبیح وفا کی پڑھ پڑھ کے جس وقت اشارہ پانی کو پرچم کی ہوا سے ملتا ہے. جس وقت اشارہ پانی کو پرچم کی ہوا سے. پوری دنیا میں ایک نعرہ بلند کیا جاتا ہے ماہ محرم میں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اس نعرے کی حقیقت، اس نعرے کی کڑی کہاں سے ملتی ہے؟ سماعت فرمائیں. 1400 برس کے بعد بھی ہم شراب بھائی قربان ہیں اپنے مولا پہ. اگر آپ نے اس شعر کی خاطر نہیں کی، عزت نہیں کی، اور اس شعر پر آپ نہیں بولے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ محفل تو جاری رہے گی لیکن لوگ سو رہے ہیں، ذہن سو رہے ہیں. 1400 برس کے بعد بھی ہم اتنا اچھا کھانا کھا کے بیٹھے، کم سے کم تھوڑا سا تو نمک کا حق ادا کیجیے. 1400 برس کے بعد بھی ہم قربان ہیں اپنے مولا پہ. لبیک کے نعرے کا رشتہ حل من کی صدا سے ملتا ہے. لبیک کے نعرے کا رشتہ حل من کی صدا سے. لبیک کے نعرے کا رشتہ حل من کی صدا سے ملتا ہے. لبیک کے نعرے کا رشتہ. بس ایک مطلب چند شعر سماعت فرما لیں اور اس کے بعد زحمت تمام، کیونکہ مجھ کو نہیں لگ رہا ہے کہ مجھ کو اب زیادہ پڑھنا چاہیے. بس ایک کلام سماعت فرما لیں. نہیں بس ہو گیا بھائی، اتنا مطلب ریکویسٹ اور آرگیومنٹ نہیں کرتے ہم. ایک مطلب چند شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں، اس کے بعد زحمت تمام. علم کے شہر کا در بھلا کون ہے؟ علم کے شہر کا در بھلا کون ہے؟ علم کے شہر کا در بھلا کون ہے؟ کیا بتاؤں تمہیں مرتضیٰ کون ہے؟ کیا بتاؤں تمہیں مرتضیٰ کون ہے؟ کیا بتاؤں تمہیں مرتضیٰ کون ہے؟ دوش احمد پر رکھے ہوئے ہیں قدم، دوش احمد پر رکھے ہوئے ہیں قدم، دوش احمد پر رکھے ہوئے ہیں قدم. اب بتاؤ علی سے بڑا کون ہے؟ اب بتاؤ علی سے بڑا کون ہے؟ اب جاگے آپ. اب بتاؤ علی سے بڑا کون ہے؟ یہ بتائیں گے جنگ احد میں نبی، یہ بتائیں گے جنگ احد میں نبی، یہ بتائیں گے جنگ احد میں نبی. لاپتہ کون ہے؟ 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 آج کی محفل کا ابھی تک نہیں کہا، تحفہ پیش کر رہا ہوں آج کی محفل کا. دعائیں کیجئے گا میرے حق میں. سماعت فرمائیں. کون ہے؟ لاپتہ کون ہے؟ پہلے فضا کی عظمت تو پہچان لو.
پہلے فضا کی عظمت تو پہچان لو، پہلے فضا کی عظمت تو پہچان لو، پہلے فضا کی عظمت تو پہچان لو، بعد میں سوچنا فاطمہ کون، بعد میں سوچنا فاطمہ کون ہے، بعد میں سوچنا حیدری حیدری بابا سے بلند ہے، تم سے رقم ہو نہیں سکتی، زہرا کی ذرا تم سے رقم ہو نہیں سکتی، ارے زہرا کی کنیزوں کا تعارف ہی کرا دو، بلقیس کبھی تخت کی خواہش نہ کرے گی، کچھ دیر کو فضا کی چٹائی پہ یار بول حیدر حیدر حیدر، بس آپ جاگ گئے، خدا کا شکر ہے، مولا کا کرم ہے کہ آپ سننے کے موڈ میں۔ امن بھائی، بہت امن و امن قائم ہے یہاں پر۔ بعد میں سوچنا فاطمہ کون ہے، بعد میں سوچنا فاطمہ کون ہے، بعد میں بس 3 سے 4 شعر دوبارہ پڑھیں، وہ تو یہ شعر باہر سے سن رہے تھے تم۔ پہلے فضا کی عظمت تو پہچان لو، پہلے فضا کی عظمت تو پہچان لو، بعد میں سوچنا فاطمہ کون ہے، بعد میں سوچ۔ بس 4 شعر ویسے سن لیجیے گا جیسے سننے کا حق ہے۔ کٹ چکا ہے گلا شاہدی کا تو پھر، کٹ چکا ہے گلا شاہدی کا تو پھر، کٹ چکا ہے گلا شاہدی کا تو پھر، نو کے نیزہ پہ یہ بولتا کون ہے، نو کے نیزہ پہ یہ بولتا کون، سنیے گا بطور خاص، نو کے نیزہ پہ یہ بولتا بولتا کون ہے، نو کے نیزہ پہ یہ بولتا کون ہے، نو کے نیزہ پہ یہ بولتا کون ہے۔ جب جناب ابراہیم کعبے کو تعمیر کر رہے تھے تو شیطان نے انہیں روکنے کی کوشش کی، ایسے ہی ہمارے کیا بھی ہوتا ہے، جب کئی عزاخانہ بنتا ہے تو شیطان روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جو شعر پیش کرنے جا رہا ہوں سماعت فرمائیں۔ جشن مولا ہے آنا ہے آ یا نہ آ، جشن مولا ہے آنا ہے آ یا نہ آ، جشن مولا ہے آنا ہے آ یا نہ آ، جشن مولا ہے آنا ہے آ یا نہ آ، اے منافق تجھے پوچھتا کون ہے، اے منافق تجھے پوچھتا کون ہے، اے منافق تجھے پوچھتا کون ہے، اے منافق تجھے۔ منافق تجھے
پوچھتا. سب لوگ اپنا اپنا ایک وہ کیا کہتے ہیں مشورہ دیتے ہیں. میں بھی اپنے بڑے بھائی کو ایک جو ہے مطلب ایک وہ نہیں مشورہ کہ اگلے سال سے اس محفل میں الیکٹرال کا گھول بھی دیا جائے. الیکٹرال کا گھول بھی دیا جائے. ہاں لوگوں کے مطلب گرمی کے مارے جو ہے وہ انرجی نہیں پیدا ہو پا رہی ہے. اے منافق تجھے یہ مزاح المومنین ہے. مولا سلامت رکھے ہمارے تمام بھائیوں کو. نعرہ حیدری. اے منافق تجھے پوچھتا کون ہے, لگ گئی آگ پانی کی ہے موج میں, لگ گئی آگ پانی کی ہے موج میں, غیظ میں یہ سر الخما کون ہے, غیظ میں یہ سر الخما کون ہے. جنگ صفین میں کہہ رہے تھے اردو, 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 جنگ صفین میں کہہ رہے تھے اردو. یہ علی کی طرح دوسرا کون, یہ علی کی طرح دوسرا کون ہے, یہ علی کی طرح. نعرہ حیدری حیدری. یہ علی کی طرح دوسرا کون ہے, یہ علی کی طرح دوسرا کون ہے, یہ علی کی طرح دوسرا کون ہے. جنگ صفین میں بھیا میرا بھی کھینچ دینا ایک فوٹو. جنگ صفین میں کہہ رہے تھے اردو, جنگ صفین میں کہہ رہے تھے اردو, یہ علی کی طرح دوسرا. ابھی تک وہ ماحول مجھ کو نہیں لگا جو ایک محفل میں ہونا چاہیے. بولا بے شیر آ کر سرے کربلا, بولا بے شیر آ کر سرے کربلا, بولا بے شیر آ کر سرے کربلا, بولا بے شیر آ کر سرے کربلا. یہ بتاؤ ذرا حرملا کون, یہ بتاؤ ذرا حرملا کون ہے, یہ بتاؤ ذرا حرملا کون ہے, یہ بتاؤ ذرا حرملا کون ہے. نعرہ جب میں اس محفل میں یہ بتاؤ ذرا مل رہی ہے, ذکر حیدر سے پہچان ملنے لگی, ورنہ شب روز کو جانتا کون ہے, ورنہ شب. میں اس محفل میں جب پہلی مرتبہ میرے خیال سے 7 سال پہلے علی شیر بھائی آیا تھا تو اس کلام کی فرمائش ہوئی تھی, اور آج بھی اس کلام کی فرمائش ہوئی ہے. 4 سے 5 شعر سماعت فرما لیں, زحمت تمام. مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام, مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام, بھیجو کعبے کی زینت پہ لاکھوں سلام. باب خیبر اکھاڑا تو بولے نبی, باب خیبر اکھاڑا تو بولے نبی, میرے بھائی کی قوت پہ لاکھوں سلام, بھائی کی قوت. تھوڑا سا ساتھ دے دیجئے. میرے بھائی سلامت رہیے. کون ہے؟ میرے بھائی کی قوت پہ لاکھوں سلام, نام حیدر کا نعرہ لگاتے ہیں جو, نام حیدر کا نعرہ
لوٹاتے ہیں جو ان کے خون کی طہارت پہ لاکھ بول حیدر حیدر سلامت رہیے بھائی ان کے خون کی طہارت پہ آج کا جشن ہے. اگر اس شعر کا کھڑے ہو کر بھی استقبال کریں گے تو کم ہے. جس کا مولا ہوں میں اس کے مولا علی, جس کا مولا ہوں میں اس کے مولا علی, مصطفیٰ کی وصیت پہ لاکھوں سلام, وصیت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ کی وصیت. شیر علی بھائی بالکل ویسے ہی ماحول ہے جیسا بھی میرا کمرے میں تھا, تھوڑا سا مسکرائیے. نام جشن حیدر میں کھل کے لوٹاتے ہیں جو ایسے مومن کی دولت پہ لاکھوں سلام, ایسے مومن کی دولت, ایسے مومن کی دولت پہ لاکھوں سلام. عشق حیدر میں میسم چڑھے در پہ, عشق حیدر میں میسم چڑھے در پہ, ایسی سچی محبت پہ. ارے ابھی اتنا اچھا تھا, ایک زمین نے وقت بدل دیا, جذبات بدل دیا آپ لوگوں نے ہیں جی. ہم ویسے ہی پڑھیں. لاکھوں سلام قبضہ پانی پہ ہے پھر بھی پیتا نہیں, قبضہ پانی پہ ہے پھر بھی پیتا نہیں, قبضہ پانی پہ ہے پھر بھی پیتا نہیں, ایسے پیاسے کی غیرات پہ لاکھوں سلام, ایسے پیاسے کی غیرات. ادھر کا مجمع خاموش ہے. ایسے پیاس سے سلامت رہو میرے نوجوان بھائیوں, مولا تمہارے رگوں میں پاک خون رواں رواں رکھے. ایسے پیاسے کی غیرت پہ لاکھوں. شعر پڑھنے جا رہا ہوں, اپنے خط سے بہت بڑا ہے, جو نہیں بولا افسوس ہوگا اگلے سال تک. بہرے ماتم جو زنجیر بچوں کو دے, بہرے ماتم جو زنجیر بچوں کو دے, ایسی ماؤں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. حیدر 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 ایسی ماؤں کی ہمت. قسم خدا کی گھر واپسی کے لیے بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. ایسی ماؤں کی ہمت پہ قسم خدا کی جب بھی 6 مہینے کے بچے کا ذکر ہوتا ہے قسم خدا کی لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. تیر گردان پہ ہے اور لبوں پر ہنسی, تیر گردان پہ ہے اور لبوں پر ہنسی, ننھے اصغر کی جرات پہ لاکھوں سلام, اصغر کی جرات. بس 2 شعر رحمت تمام. سنیے گا. ننھے اصغر میں نے جتنی محنت سے پڑھا آپ نے اتنی عقیدت سے سنا. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ داد میں اپنے وطن لے کر جاؤں گا. سماعت کریں. جس کے لفظوں نے کاٹا, محرم آنے والا ہے نا, بہت آسانی سے فرچہ ادا بچھا دیں گے آپ, بہت آسانی سے. کس مشکل سے فرچہ ادا ہم تک پہنچائیے. سنیے. جس کے لفظوں نے کاٹا ستم کا جی گئے, اس انوکھی خطابات پہ
پورا مجمع اپنے خط پر کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ. فرش مجلس پہ آؤ تو پہلے کا ہو, فرش مجلس پہ آؤ تو پہلے کا ہو, فرش مجلس پہ آؤ تو پہلے کا ہو. بی بی زینب کی محنت پہلا, بی بی زینب کی محنت پہلا کو سلام, بی بی زینب کی محنت. نعرہ حیدری حیدری حیدری. حضرات بہت اچھی طریقے سے آپ حضرات, لیکن مزاح المومنین عبادت ہے اور ایسے موقعوں پہ مزاح المومنین ہونا بھی چاہیے. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا الیکٹرال نہیں ہے جو مومنین کے دلوں کو منور کر سکے سوائے ذکر اہل بیت کے. اس کے علاوہ کوئی چاشنی نہیں ہے جو ہماری زندگی کو معتبر کرتی ہو. ہم صرف اور صرف اس لیے جیتے ہیں کہ علی کے نام پر جی لیں, یہی ہمارے لیے کافی ہے. حسین کے نام پر جی لیں, یہی ہمارے لیے کافی ہے. ان بچوں کا کھڑا ہونا, ذوق و شوق میں بلند ہونا کہیں سے بھی عبادت کے خلاف نہیں ہے. لیکن بس اسی طرح جو چیزیں آج رائج ہو رہی ہیں, بزرگوں نے کہا کہ اب شادیوں میں باجے نہیں بجیں گے, خرابیاں بڑھ رہی ہیں, باجے ختم ہو گئے, ہم سرخرو ہو گئے. بس اسی طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس محفل کو محفل رہنے دیجئے, مشاعرہ نہ بننے دیجئے, کیونکہ شہزادی فاطمہ آتی ہیں, وہ دیکھتی ہیں کہ آپ کا خلوص کتنا ہے اور اس کے اندر یہ باتیں کتنی ہیں. کیونکہ اسی محفل سے وہ لوگ جو بدعتی لوگ ہیں ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں, انہوں نے محفلوں میں نہ جانے کیسے کیسے کارنامے کیے. مراجع کرام کی غیبتیں, ان کی برائی انہی محفلوں سے کر کے بتایا کہ ہم یہ کریں گے. ہم نے تب کہا کہ ہم محفل کو محفل رہنے دیں گے, مشاعرہ نہ بننے دیں گے, کیونکہ ہماری زندگی کا محور اور مقصد ذکر اہل بیت ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ان مراجع کرام پر لاکھوں سلام کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک حصہ ہمارے لیے دیا ہے. اور یہی وجہ ہے. ارے بس کیا مراجع کرام کی بات نہیں ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. مراجع کرام کے دشمنوں پر لعنت, مراجع کرام کے دشمنوں پر, مراجع کرام کے دشمنوں پر. بہت زندہ بہت زندہ. محمد کے دشمنوں سن لو, بغور دین محمد کے دشمنوں سن لو. حضرت الفقار سلامت ایمان زندہ ہے تو کلام پاک کی عظمت میں سر جنانے کو ابھی موقع نہیں ملا. زندہ باد زندہ باد. یا علی, یہ عزادار نہیں ہے, وقت کے مختار ہیں جو کھڑے ہو رہے ہیں. لیکن کھڑا ہونا, مقصد کے آئین میں کھڑا ہونا زندگی کی سب سے بڑی جیت ہے, حسینیت کا سب سے بڑا کردار ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک, چاہے وہ عرب ہو, چاہے وہ ایران ہو, چاہے عراق, آج دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے یہ مراجع کرام کے نمائندے اشرف علی غروی کس لیے آئے ہیں. ان کی زندگی میں بہت سے کام ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ملت خوبصورت ملت بنے, آپ کی محفل خوبصورت محفل بنے, آپ کی مجلس خوبصورت مجلس بنے. اور یہی وجہ ہے کہ نکلا ہے قلم کا سپاہی جہاد پر, باطل کو اپنی جان بچانا محال ہے. بھیجو ضرور پہنچے گی لعنت یزید پر, پانی ادھر ہی جائے گا جس سمت ڈھال ہے. اور سازش جو آج رچتا ہے تقلید کے خلاف, وہ 14ویں صدی کا یزیدی دلال ہے.
وہ 14ویں صدی کا یزیدی دلال ہے. آئیے محترم بیتاب اللوری صاحب کے ان مصروں کے سائے میں گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا اشرف الغربی صاحب قبلہ سے کہ آئیں، وہ کچھ تحفہ بانٹنا چاہتے ہیں علماء کرام کی خدمت میں، وہ پیش کریں، اور شیر علی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تحفے پیش کریں. اب میں گزارش کر رہا ہوں اشرف الغربی صاحب قبلہ سے کہ وہ مولانا حسن اکبر صاحب قبلہ کی خدمت میں تحفہ پیش کریں. نعرہ سلوات. اب میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ہاشم صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور مولانا اشرف الغربی صاحب کے ہاتھوں سے تحفہ لیں. اب میں گزارش کروں گا مولانا رضا حیدر صاحب قبلہ رنوی سے کہ وہ بھی آئیں اور مولانا موصوف کے ہاتھوں سے تحفہ لیں. اب میں گزارش کروں گا محترم امیر حسن صاحب سے کہ وہ بھی آئیں اور مولانا کے دست مبارک سے تحفہ لیں. اب میں مونٹی بھائی سے گزارش کروں گا، یقیناً بھوپال سے آیا اور خوبصورت اس محفل میں شرکت ہے، ان کے وہ بھی دست مبارک سے مولانا کے تحفہ حاصل کریں. اور اب میں گزارش کر رہا ہوں محترم ابو ذر صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا تحفہ مولانا موصوف کے ہاتھوں سے لیں. اور اس کا کیا نام ہے؟ کیا نام اب میں گزارش کروں گا محترم کلیم صاحب سے کہ جو جونپور اعضاء کے ذمہ دار ہیں کہ آئیں اور اپنا تحفہ یہاں حاصل کریں. پوری دنیا میں نشر ہو رہا ہے. ارے نہیں سب میرا بھائی. اور اب میں گزارش کروں گا جناب انیس جائسی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور نمائندہ خاص آیت اللہ سستانی صاحب کے دستے مبارک سے اپنا تحفہ لے لیں. تشریف لائیں. ہمارا مل چکا. ارے ابھی وہ واپس کر دیجیے گا جو ملا ہے، یہ لے لیجیے. بر محمد و آل محمد صلوات. اور قبلہ سے گزارش ہے کہ شیر علی صاحب کو بھی ایک تحفہ دیں. اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے امن صاحب نے اور شیر علی صاحب نے، شمشیر حسین صاحب نے، خدا ان سب کو سلامت رکھے. بر محمد و آل محمد صلوات. اور جناب امن صاحب کرتیا کی شان
بڑی محنت کرتے ہیں اس جشن کے حوالے سے، اس عزا خانے کے حوالے سے. جناب امن صاحب اور انیس جیسی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ سید اشرف علی غربی صاحب کو تحفہ پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. اور ہم اپنی ڈیوٹی انجام دیں. محترم جناب انیس جیسی صاحب، آپ اپنی ڈیوٹی انجام دے دیں. آئیے حضرات، یقیناً آپ کی بے پناہ محبت و شفقت کہ آپ یہاں پر موجود ہیں، لیکن میں ان لوگوں سے ضرور کہوں گا کہ بارش پھر آ سکتی، باہر نہ کھڑے رہیں، کیونکہ بارش آتی ہے تو جو بدن پہ بوندوں کے نشان ہوتے ہیں اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ محفل سننے نہیں آئے ہیں، بلکہ آپ بارش کی وجہ سے اندر تشریف لائیں. اس لیے اس سے قبل یہاں تشریف لے آئیں تاکہ زحمت نہ ہو. میں مومنین سے گزارش کر رہا ہوں کہ اندر تشریف لے آئیں. اور اب میں گزارش کر رہا ہوں محترم مولانا رضا حیدر نبی صاحب سے کہ اختصار سے کام لیں، کیونکہ وہ یہاں کے میزبان ہیں، پورے ہندوستان میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں. لیکن میں ان سے یہاں مختصر کی گزارش کروں گا، اور اس کے بعد فوراً محترم چندن ثانیہ الفیض آبادی ہوں گے، اور اس کے بعد ہمارے 3 شاعر اور ہیں، محترم بیتاب ہلوری صاحب، محترم فخری میرٹھی صاحب اور محترم مولانا حسن مہدی میرپوری صاحب. اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ رحمتیں تمام ہو جائیں گی. محترم رضا حیدر نبی صاحب کا استقبال کریں. نعرہ سلوہ. عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. شاعر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی دوسرے شاعر کا نہیں سنتا ہے. اس سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر شاعر اس کو سنے. دیکھیے گا شبروز بھائی سنا کر جا چکے ہیں. بہرحال میں عرض کرتا ہوں، لہٰذا فرمائے کہ دی کا نصیب اور بھی چمکا غدیر میں، دی کا نصیب اور بھی چمکا غدیر میں، رہبر ملا عوام کو پہلا غدیر میں، مجمع نبی نے اس لیے روکا غدیر میں، لہجہ بدل چکا تھا خدا کا غدیر میں. ذرا سا بارش ہو رہی ہے، اب ذرا سا ماحول بنا دیجئے. جشن غدیر ہے. میں غدیر کے حوالے سے شعر پڑھتا ہوں کہ دی کا نصیب اور بھی چمکا غدیر میں، مجمع نبی نے اس لیے روکا غدیر میں، لہجہ بدل چکا تھا خدا کا غدیر میں. کیا بات، حاجیوں کے یہ چہرے بگڑ گئے، کیا پڑھ دیا نبی نے تبرہ غدیر میں. دین خدا شان مشیت ہے علی، جس پہ اسلام چلا ہے وہ شریعت ہے علی، منحصر جس پہ ہے اعمال وہ قیمت ہے علی، جو رہی تشنہ تفسیر وہ آیت ہے علی. تیرے رتبے کو ابھی سب نے کہاں جانا ہے یا خدا. ابو طالب کا پسر ہو تو علی ہو. جب کوئی دہر میں محبوب جلی ہوتا ہے، ابو طالب کا پسر ہو تو علی. شیف لائے صاحب لوح قلم کاری و کاتب ہے علی، رمز قرآن کا مفہوم مطالب ہے علی، یوں تو تنہا ہے مگر دہر پر غالب ہے علی. تیری تعظیم رسولوں پر بھی واجب ہے علی، چاند تاروں کو تیرے حکم پہ چلنا ہوگا، گھر ہے کیا قبر سے مردوں کو نکل. چاند تاروں کو تیرے حکم پہ چلنا ہوگا. ارے شکریہ. صاحب لوح قلم کاری و کاتب ہے علی، رمز قرآن کا مفہوم و مطالب ہے علی، یوں تو تنہا ہے مگر دہر پر غالب ہے علی. تیری تعظیم رسولوں پر بھی واجب ہے علی. چندن بھائی، تیری تعظیم رسولوں پر بھی واجب ہے علی، چاند تاروں کو تیرے حکم پہ چلنا ہوگا، گھر ہے کیا قبر سے مردوں کو نکلنا ہوگا. یہاں سے 2-3 بند بس غدیر کے حوالے سے. منشاء رب ہے کجاؤں کا بناؤ منبر. شیر علی بھائی ذرا سا توجہ سے 2 بند سن لیجئے بس. منشاء رب ہے کجاؤں کا بناؤ منبر، منشاء رب ہے کجاؤں کا بناؤ منبر، عشق حیدر کے گلابوں سے سجاؤ منبر، آج کچھ اتنی بلندی پہ لگاؤ منبر، کرد سینے میں منافق کے وہ گھاؤ منبر. حشر تک چہرے اوصاف جلی یاد رہے، صرف ان کو نہیں نسلوں کو علی یاد. آج کچھ اتنی بلندی پر لگاؤ منبر.
عشر تک چہرہ اوصاف جلی یاد رہے، صرف ان کو نہیں نسلوں کو علی یاد رہے۔ آج خم میں کوئی اعلان کیا جاتا ہے، ریگزاروں کو گلستان کیا جاتا ہے، دفن سب خاک میں ارمان کیا جاتا ہے، کچھ کجاووں پر بھی چالان کیا جاتا ہے۔ آج خم میں کوئی اعلان کیا جاتا ہے، ریگزاروں کو گلستان کیا جاتا ہے، ریگزاروں کو گلستان کیا جاتا ہے، دفن سب خاک میں ارمان کیا جاتا ہے، کچھ کجاووں پر بھی چالان کیا جاتا ہے۔ بزم کے سارے وفاداروں کو پہچانتے ہیں، بھاگنے والوں کی فطرت کو نبی جانتے۔ بس ختم کر رہا ہوں، آخری بند۔ بزم سے بھاگنے والوں کو نبی جانتے ہیں۔ یوں تو پہنے ہوئے احرام کی پوشاک بھی تھے، یوں تو پہنے، فخری بھائی دیکھیے گا، یوں تو پہنے ہوئے احرام کی پوشاک بھی تھے، یوں تو پہنے ہوئے احرام کی پوشاک بھی تھے، شعلہ بغض میں جل بھن کے مگر خاک بھی تھے، سن کے وہ فکر من کن تو غضبناک بھی تھے، مثل حارث کے سب احمق نہیں چالاک بھی تھے۔ بات سن لیجئے کہ یوں تو پہنے ہوئے احرام کی پوشاک بھی تھے، شعلہ بغض میں جل بھن کے مگر خاک بھی تھے، سن کے وہ فکر من کن تو غضبناک بھی تھے، مثل حارث کے سب احمق نہیں چالاک بھی تھے۔ ان کو معلوم تھا مکریں گے تو نقصان میں ہیں، آج خیبر میں نہیں خون کے بیابان میں ہیں۔ جزاک اللہ۔ جو افراد باہر موجود ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ یقیناً سارے شاعر بہت محترم تھے اور ہماری فہرست میں جتنے بھی افراد پڑھ کے جا چکے ہیں وہ بھی بہت محترم اور آگے کہیں نہ کہیں سفر پہ نکلیں، لیکن اب ہماری فہرست میں 4 شاعر ہیں اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ چاروں شاعر مسلسل کہیں نہ کہیں فلائٹ سے کہیں لمبا سفر کر کے آج یہاں تو کل وہاں ہیں۔ یہ چاروں شاعر یقیناً بڑی محبتوں کے ساتھ یہاں پر تشریف لائے ہیں، ورنہ ہر انسان کو حاصل نہیں ہوتے۔ ان کی تاریخیں مسلسل رہتی ہیں جس پہ گشت کرتے ہیں، اس لیے اگر کوئی بڑا شاعر جس کے ہاں عقیدہ بھی پایا جاتا ہو، جس کے ہاں شاعری بھی پائی جاتی ہو اور جو بہت اچھا کلام بھی کہتا ہو، تو آپ کی ذمہ داری ہے اور شرعی ذمہ داری ہے کہ ان شعراء کرام کی حوصلہ افزائی کریں۔ اب میں یہ بات کہہ کے اس شاعر کو بلاؤں گا کیونکہ یقیناً بہت وقت آج میں نے لے لیا، میں خود معذرت خواہ ہوں، یہ باتیں ضرور کہوں گا کہ انسان کے انداز اور انسان کے پڑھنے کا طریقہ اس کے کلام کو تعریف نہیں دلاتا، بلکہ اس کی شاعری اور اس کے عنصر اس کو تعریف کے لائق بناتے ہیں۔ جس کا شعر اچھا ہوگا اس کو داد اچھی ملے گی۔ میں گزارش کر رہا ہوں پوری دنیا میں اپنے اشعار کے ذریعے جانے اور پہچانے جانے والی شخصیت محترم شاعر اہل بیت چندن سانحال فیض آبادی صاحب سے ملتمس ہوں ایک بلندرین نعرہ سلواس ان کا استقبال کریں۔ حضرات سامعین السلام علیکم۔ تمامی حضرات کو جشن کی مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ یقیناً آپ بیٹھے بیٹھے تھک گئے، کافی سفوکیشن ہے، گرمی بھی ہو رہی ہے، تو میں بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مشکل سے 10 سے 12 منٹ آپ کے سامنے اور کچھ شعر حوالے کر دے رہا ہوں۔ میری نگاہیں اس عزا خانے میں بڑی محنت کرنے والے جناب سنجے صاحب کو ڈھونڈ رہی ہیں، جو شیر علی صاحب کے سالے ہیں میرے خیال سے۔ میں کچھ شعر حوالے کر رہا ہوں۔ حسن بھیا کہ جو ازل سے امین ہوتا ہے کہ وہ نبی کا وزیر ہوتا ہے، کہ گھر میں پیدا شریفوں کے، کہ گھر میں پیدا شریفوں کے جشن عید غدیر ہوتا ہے، کہ جشن
بھیا ایک نعرے سلوات کا سہارا دے دیں. اے بچوں ذرا سے آگے آ جاؤ یار, تھوڑا سا آ جاؤ. اتنی دور سے ہم آ گئے, تھوڑا سا تم آ جاؤ. ہم سے گر گئی نہیں, وہی دے دو. اب حسن عباس بھائی نے ایک نعرے سلوات کا اور سہارا دیں. ابو ذر بھائی کچھ شعر حوالے کر دے رہا ہوں. کی آیات کی آیات کی آیات اتر رہی ہے, تیور بدل بدل کے. کی آیت آیت اتر رہی ہے, تیور بدل بدل کے. مرنا ہے آج تجھ کو حارث کچل کچل کے, کہ مرنا ہے آج تجھ کو حارث کچل کچل کے. کہ اتنی شراب ہو پہ حیدر برس رہی ہے, گرتے ہیں سب منافق اس میں پھسل پھسل کے. گرتے ہیں سب منافق اس میں پھسل پھسل کے. کہ دولالی بنے ہیں بل پانی ہے سہرا, بارات جا رہے ہیں سورے نکل نکل کے. بھیا یہ تو ہو گیا غدیر کا, ٹھیک ہے. ایک مطلع, اب دو تین شعر حوالے کر دے رہا ہوں. ایک اور نعرے سلوات کا سہارا دیں. سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ یہاں رنو بھی موجود ہے اور ابھی پڑھ کے گئے ہیں, اور حسن عباس صاحب بیٹھے ہیں, کچھ یہاں حسن اکبر صاحب اور یہاں کے سامعین کہیں بھائی پرانا پڑھ کے چلے گا, مجھے بڑی محنت کرنی پڑے نہ کہ یہ بھی ہے درے کرار سے کراروں میں, کہ یہ بھی ہے درے کرار سے کراروں میں. در بنا سکتا ہے یہ شام کی دیواروں میں, کہ در بنا سکتا ہے کہ ہوتا صفین میں یہ, کہ ہوتا صفین میں وہ حاکم شامی کی طرف جھگڑے کرواتا ہے جو شخص عزاداروں میں. ہم یہی دیکھا کہ ہوتا صفین میں وہ حاکم
शामी की तरफ झगड़े कर जो शख्स अज़ादारों में, और सरकार शेर देख लें कि मजलिस शह के तबरुक से शिफा मिलती है, कि मजलिस शह के तबरुक से शिफा मिलती है, बांट के देखा है हमने इसे बीमारों में, कि बांट के देखा है कि जब भी हम चलते हैं आबास का परचम लेकर, फूल खिलते हैं दहकते हुए अंगारों में, के फूल खिलते हैं, के सूरजों ने अजब अंदाज से मैदान जीता, सुबह की फतह छपी शाम के अखबारों में, सुबह की फतह। और ये शेर मुझे अबू ज़र साहब बेहद पसंद है कि तूने ये ख्वाब में सोचा भी नहीं होगा यज़ीद, करबला बोलेगी जंजीर की झनकारों में, कि करबला बोलेगी। एक नारे सलवात का सहारा दे, मौलाना हसन मीरपुरी साहब तशरीफ ला चुके हैं। एक मतलब और दो शेर और उसके बाद अपनी जगह। देखिए हजरात, इतनी वक्त मुझे कहीं और होना था। ये हमारे जो हैं बड़े भैया 1800 किलोमीटर का सफ़र करा दीन है, मैं आ गया हूँ, ठीक है, पूरी रात नहीं सोया हूँ। एक मतलब और दो तीन शेर हवाले कर रहा हूँ। एक नारे सलवात का आप हजरत सहारा दे दें। भैया सलवात ज़रा ज़ोर से पढ़ दीजिए। कि जब तक के नूर खाके शिफा का नहीं मिला, शादाब भाई, सजदा कोई भी हमको चमकता नहीं मिला। शेर हवाले कर रहा हूं। अरे हल्का के हल्का की हल्का बना के चलते रहे इस तरह असीर, के हल्का बना के चलते रहे इस तरह असीर। अरे कातिल को भागने का भी रास्ता नहीं। जियो 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 जियो। के हल्का बना के चलते रहे इस तरह असीर। कातिल को भागने का भी रास्ता नहीं मिला। के बुग़्ज़े
نجف ہے دل میں طواف حرم کے ساتھ. ارے کعبہ تو مل گیا انہیں قبلہ نہیں ملا. ارے کعبہ تو مل گیا انہیں. اور غالب بھائی یہ آخری شعر کیونکہ محنت نہیں کرنا چاہ رہے تھے ہم خود بھائی صاف سن لو. ہاں میں شعر حوالے کر دے رہا ہوں, پڑھ کے جا رہا ہوں. اگر پسند آ جائے تو صرف دعا دے دیجئے گا. شعر حوالے کر رہا ہوں. کس سے رات سرکار کس سے رات اتنا پاؤں کے چھالوں نے کر دیا. ابھی لوگ آئیں گے, ابھی پڑھ رہے تو لوگ کہ کھڑے ہو کے داد دیجئے, الٹے ہو کر کے, صرف آپ بیٹھ کر کے مجھے دعا دے دیجئے گا اس شعر پہ. صرف میں دعا چاہتا ہوں شعر پہ. سرکار کسے راب اتنا پاؤں کے چھالوں نے کر دیا. کانٹا کوئی بھی راہ میں پیاسا محفل سجا سجا کے کہ حیدر کے عاشقوں نے محفل سجا کے ظالم کو مار ڈالا. نعرہ لگا کے ظالم کو مار ڈالا. نعرہ لگا کے کہ اے فاطمہ کے دل بر خادم ہوں میں تمہارا. جبریل کہہ رہے ہیں جھولا 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 کہ حیدر 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 کہ حیدر حیدر کی دشمنی میں یہ حال ہو گیا ہے کہ طوطے بنا رہے ہیں قرآن رٹا رٹا کے. طوطے بنا رہے ہیں قرآن رٹا رٹا کے. سید بھائی آخری شعر کہ غازی 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 کہ غازی کے دشمنوں سے یوں بے لیا ہے بدلا. کتنے نکاح توڑے کہ لو بھی سنیں ہماری باتیاں. جنت کے لو بھی سنیں ہماری باتیاں. عشق علیمہ کٹائے ساری رتیاں. لے جائی جنات لے جائی جنات انہی کے للنما بیریا ہم کا لے چل علی کے انگنما بیریا ہم کا لے چل. اے زمینداروں ای سال سرور
کی خدمت کا جیب ہے، ہر حال ماہم زیارت کا جیب ہے، بیچے کا پرے چاہیے، بیچے کا پرے چاہے، کھت کلیا نما بیریا ہم کلی چل علی کے گنما بیریا ہم کلی چل کہ بیریا ہم کلی چل۔ ارے محشر کے میدان میں ہم جو پہنچے، محشر کے میدان میں ہم جب پہنچے، خوش ہو کے سارے فرشتے ہی بولے او آبا او آبا او آبا او آبا علی کے چندنما بیریا ہم کلی چل علی کے گنما بیریا۔ ایک مطلع اور دو بند۔ اب بھائی آپ بیٹھیں، چلیے بھیا کوشش کرتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا۔ دیکھیے ہم صرف سنا رہے ہیں، صرف ایک محنت کر رہے ہیں، باقی شاعر بیچارے پڑھ بھی رہے تھے اور نعرہ بھی لگا رہے تھے اکیلے۔ کہ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا، مفتی ہو تم۔ اندھا کیا ہوا معذرت بھائی، جو حقیقت ہے یار، میں صرف اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا، مفتی ہو تم ذرا چلتے چلتے، کہ اپنی آنکھوں سے مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے، کہ روند ڈالیں گے فتوے تمہارے، یہ جلوس ازا چلتے چلتے، کہ روند ڈالیں گے فتوے تمہارے، یہ جلوس ازا چلتے چلتے۔ بھیا جس نے بھی ازا خانہ بنوایا پروردگار اس کی لیے خواہشات پوری کرے، جس نے بھی قدم درہم سخن کسی طرح کا بھی تعاون کیا ہے، پروردگار اس کی صحت، اس کی ہر پریشانی کو محفوظ رکھے۔ اس کے صدقے میں یہ جتنے بھی حضرات باہر کھڑے ہیں، جو اندر بیٹھے ہیں، جو لیٹے ہیں، محفل میں آنے کی وجہ سے کسی وجہ سے لیٹے ہوئے، ان کی بھی پریشانی دور کرے۔ کہ کچھ قدم اور بڑا شے کی جانب، کچھ قدم شے بڑے کی جانب، بخش دی چند لمحوں میں شہنے حر کی ساری خطا چلتے چلتے، کہ بخش دی چند لمحوں میں شہنے حر کی ساری خطا چلتے چلتے، کہ توق و زنجیر یہ کہہ رہے تھے اے یزید حق تیرے تباہی، جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے، کہ جس کو بیمار سمجھا تھا تو نے
शाम तक आ गया चलते चलते कि बोले असगर हुमा के ये रन में बाबले आते साथ वरना अरे मैं मदीने भी होता तो आदा घुटनियों करबला चल। यकीनन मोहतरम चंदन सान्याल फैज़ाबादी साहब मुसलसल सफ़र में थके हुए हैं, बेहतरीन कलाम पेश किया। अब मैं बिना किसी तमीद के, क्योंकि मैं अपने हिस्से का बहुत वक्त ले चुका, मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम फ़खरी जाफरी मेरठी साहब से क्या है और बारगाह मौलाए कायनात में इस गदीर के जश्न में मंजूम नजराने अक़ीदत पेश करें। एक बुलंदतरीन नारा सलवात से उनका इस्तक़बाल करें। इसके बाद सलवात तो भेज दे भाई। इसके बाद हमारी फहरिस्त में सिर्फ 2 शायर हैं, मोहतरम मौलाना असदुद्दीन मीरपुरी साहब और मोहतरम बेताब अल्लौरी साहब। नारा सलवात। हज़रात, इस नूरानी जश्न की मुबारकबाद आप हज़रात की खिदमत में पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि इस जश्न के हकीकी वारिस की खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद एक बाआवाज़ बुलंद नारे सलवात के ज़रिए पेश करना है। अगर ये आवाज़ बुलंद है तो एक हल्की सी पढ़ दीजिए, मामला बन जाएगा। महफिलें बहुत सारी पढ़ता हूँ, बड़े मजमे की भी पढ़ता हूँ, छोटे मजमे की भी पढ़ता हूँ, और बहुत इस महफिल के अंदर जो ख़ास बात मैं देख रहा हूँ कि शुअरा तो आमतौर पे होते हैं मेहमान, लेकिन यहाँ सामीन भी बहुत दूर दराज से आए हुए हैं। ये समझ लें कि शेर अली भाई तो बहरहाल मेज़बान है, लेकिन मीरा रोड से भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा तो यहाँ बाकायदा सामीन की हैसियत से तशरीफ़ फरमा है और हमारे भाई जानसठ से आए यहाँ तक, देखिए सिर्फ जश्न सुनने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जब बम्बई से लोग सुनने आ सकते हैं तो यहाँ इलाके के लोग कितने करीब से तो मैं समझता हूँ आ सकते हैं। और जो फर्श पे बैठे हुए लोग बहरहाल ज़रूरत के तहत उठते हैं, मैं समझता हूँ इस बात को, थोड़ी देर में सब आ भी जाएंगे। जो हैं मौजूद इतने काफ़ी हैं। जंग में कागज़ी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। एक बार आप अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं बाआवाज़ बुलंद नारे सलवात के साथ। थोड़ा सा इधर को सिमटिए में मेरे पास को, अगर बारे खातिर ना हो तो पीछे को मत जाओ, आगे को आओ। 4 मिसरों से अपने हिस्से के सवाब का आगाज करता हूं। अली से हट के नबी के करीब कोई नहीं, अली से हट के नबी के करीब कोई नहीं, यहां पे हमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं। अली से हट के नबी के, मुंडी हिलाने की नहीं है साहब, आवाज निकालिए जितनी निकलती हो। मेरे मुकाबले में 10%, 2%, 5%, 25% जितनी आवाज निकाल सकते हो निकालिए। अली से हट के नबी के करीब कोई नहीं, यहाँ पे हमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं। हमारे नाम है जन्नत में जायदाद बहुत, अली का चाहने वाला गरीब कोई। हमारे नाम है, जरा जाग के, थोड़ा सा जागिएगा, जरा जाग के। हमारे नाम है जन्नत में जायदाद बहुत, अली का चाहने वाला गरीब कोई नहीं। अली का चाहने वाला, मौलाना साहब किबला, अली का चाहने, मैं ये चाहता हूँ 5 सुने या 50 सुने, मुतवज्जे होके सुने। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 10,000 के मजमे में पढ़ रहा हूँ या 10 लोगों में पढ़ रहा हूँ। मौला के चाहने वाला मुतवज्जे रहे, बात डायरेक्ट टू डायरेक्ट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कितने लोगों में पढ़ रहे हैं, लेकिन जितने लोग हों सुनने पे आमादा हूँ।
4 मिसरे पढ़ता हूं, आपकी मोहब्बतों की अदालत में रखता हूं। भाई अबूजर भाई सुनिएगा ये मिसरे। समझेगा कौन, स्टेज से समझेगा कौन चेहरा कुदरत के नूर को, समझेगा कौन चेहरा कुदरत के नूर को, सुरमा बना के छोड़ दिया कोहे तूर को। समझेगा कौन, बहुत मूड में पढ़ रहा हूं यकीनी तौर पे, इस मूड में अगर आपका मूड शामिल हो जाए तो महफिल यादगार हो सकती है। समझेगा कौन चेहरा है कुदरत के नूर को, ए बेटे बच्चों मेरी तरफ देखो, समझेगा कौन चेहरा है कुदरत के नूर को। चाचा को जगा दो जरा, मैं अपने शेर फ्री में नहीं सुनाता किसी को, शेर फ्री नहीं सुनाता किसी को, जिसने बुलाया वो खर्चा देगा और जो सुन रहा वो चर्चा देगा। समझेगा कौन चेहरा है कुदरत के नूर को, सुरमा बना के छोड़ दिया कोहे तूर को। कुरान सर पे रख के ये कह देगा जिब्राइल, मारा नहीं अली ने किसी बेकसूर को। कुरान सर पे रख के ये कह देगा जिब्राइल। टोपी उड़ाई दी तुमने, टोपी उड़ा दी, चलो थोड़ी देर इसे ओढ़ के पैर हो। कुरान सर पे रख के ये कह देगा जिब्राइल, मारा नहीं अली ने किसी बेकसूर को। मेरे मौला का जहां जिक्र मुसलसल हो जाए, मेरे मौला का जहां जिक्र मुसलसल हो जाए, क्या ताज्जुब ज़मीं अर्श से अफजल हो जाए। मेरे मौला का जहां जिक्र मुसलसल हो जाए, क्या ताज्जुब ज़मीं अर्श से अफजल हो जाए। आज महफिल में लगे ऐसा गदीरी नारा, जिसको सुन ले जो सकीफ आई तो पागल हो जाए। आज महफिल में लगे ऐसा गदीरी नारा। नारा लगे भाई आपको, नारा हैदरी, नारा हैदरी, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलवात। यो मेरे मौला का जहां जिक्र मुसलसल हो जाए, क्या ताज्जुब व ज़मीं अर्श से अफजल हो जाए। आज महफिल में लगे ऐसा गदीरी नारा, जिसको सुन ले जो सकीफ आई तो पागल हो जाए, जिसको सुन ले जो सकीफ आई तो पागल हो जाए, जिसको सुन ले अकमल हुआ है दीन सहारे गदीर के, अकमल हुआ है दीन सहारे गदीर के, दुनिया समझ न पाई इशारे गदीर के। अकमल हुआ है दीन सहारे गदीर के, दुनिया समझना। कुछ लोग मुझे ऐसे घूर के देख रहे हैं जैसे मैं फारसी की शायरी सुना रहा हूं। अकमल हुआ, जब तुम्हें पता कि मेरा दिल कमजोर है तो क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ। अकमल हुआ है दीन सहारे गदीर के। शेर अली भाई, मुझे हर माहौल में पढ़ने की आदत है, हर माहौल में। कभी कभी क्लास में बच्चों को जबरदस्ती पढ़ाना पड़ता है, नहीं उनका मूड नहीं होता पढ़ने का, बट हमें रोजी हलाल करनी तो सुनाना। वो ऐसे ही सामाइन मूड में है या नहीं है, उन्हें आमादा करने की कोशिश करना तो हमारी ड्यूटी है जब हम यहाँ तक आए हैं। अकमल हुआ है दीन सहारे गदीर के, अकमल हुआ है दीन सहारे गदीर के, दुनिया समझ न पाई इशारे गदीर के। बुग़्ज़े गदीर है तो जहन्नम में जाइए। पता नहीं कहाँ होंगे आप। बुग़्ज़े गदीर है तो जहन्नम में जाइए, दुश्मन वहीं इकट्ठा है सारे गदीर के। बुग़्ज़े गदीर है तो जहन्नम में जाइए, बुग़्ज़े गदीर है तो जहन्नम में जाइए। बुग़्ज़े गदीर है, जितने मूड से पढ़ रहा हूँ यकीनी तौर पे आप शामिल नहीं हो रहे मेरे साथ, बस बहुत ठंडे दिमाग से पढ़ रहा हूँ, बहुत बढ़िया मूड में। थोड़ा सा माहौल बनाइए। अगर आप ये चाहते हैं कि एक कथे के बाद माइक छोड़ दिया जाए तो ये भी हो सकता है, दिक्कत कोई नहीं है। शेर अली एक वो आदमी है, बम्बई में महफिल किसी की भी पढ़े नमक शेर अली का खाते हैं। तो ये आदमी अगर हमसे बंद कमरे में भी कह देगा कि फखरी मेहदी 1 घंटे पढ़ना, तो बंद कमरे में मैं पढ़ता रहूंगा तसव्वुर करके कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम को सुना रहा हूँ।
تو دیکھیے یہاں فرشتے بھی ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے بٹ ان کی داد سنائی نہیں دیتی. آپ کی داد بھی سنائی دے گی, آپ دکھائی بھی دے رہے ہیں, آپ سمجھ بھی لیں گے. زور زبردستی کوئی نہیں ہے, یہاں سے اگر آپ شامل ہو جائیں گے تو اور اچھا لگے گا, بٹ مجھے تو پڑھنا ہے. اکمل ہوا ہے دین سہارے غدیر کے, دنیا سمجھ نہ پائی اشارے غدیر کے. بغض غدیر ہے تو جہنم میں جائیے, دشمن وہیں اکٹھا ہے سارے غدیر کے. دشمن وہیں اکٹھا ہے سارے غدیر کے. میں تھوڑا سا قیمتی شاعری کی طرف اپنا سفر لے کے چلتا ہوں, ہدیہ سماعت کرتا ہوں. ایک 3 شعر پڑھتا ہوں, ملاحظہ فرمائیے گا. ہدیہ سماعت کرتا ہوں, ایک درود پڑھ دیں مل جل کے بآواز بلند. نبی کا دین مکمل ہوا غدیر کے دن, نبی کا دین مکمل ہوا غدیر کے دن, کلام پاک کے پارے بیان دیتے ہیں. نبی کا دین مکمل ہوا غدیر کے دن, کلام پاک کے پارے بیان دیتے ہیں. کیوں کرو میرا ایسا میرے ساتھ؟ یہ میرا, ایک بار آرام سے سمجھا کے سناتا ہوں. یہ میرا دل نہ کیوں حیا اللہ خیر العمل بولے, میری رگ رگ میں خون کا ایک ایک قطرہ غدیری ہے. میری رگ رگ میں خون کا ایک ایک قطرہ غدیری ہے. یہ میرا دل نہ کیوں حیا اعلی خیر العمل بولے, میری رگ رگ میں خون کا ایک. ابو ذر بھائی آپ کی نظر کرتا ہوں یہ شعر. میری رگ رگ میں خون کا ایک ایک قطرہ غدیری ہے, پرے ہٹ تیری میری دوستی ہو ہی نہیں سکتی. پرے ہٹ بھائی جان سٹ والو, تمہاری زبان کا مصرع ہے یہ. پرے ہٹ تیری میری دوستی ہو ہی نہیں سکتی, تیرا شجرہ ثقیفائی میرا شجرہ غدیری ہے. پرے ہٹ تیری میری دوستی ہو ہی نہیں سکتی. ایک عجیب کیفیت کا شعر پڑھ رہا ہوں, جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے ہدیہ سماعت کرتا ہوں, جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے اس شعر میں شامل ہو جائے. جہاں بھی ہے جس کیفیت میں یہ شعر حاضر کرتا ہوں. اس جشن کا پہلا تحفہ اس خاکسار طالب علم کی جانب سے. یہ میرا دل نہ کیوں حیا اعلی خیر العمل بولے, میری رگ رگ میں خون کا ایک ایک قطرہ غدیری ہے. پرے ہٹ تیری میری دوستی ہو ہی نہیں سکتی, تیرا شجرہ ثقیفائی میرا شجرہ غدیری ہے. تیرا شجرہ ثقیفائی. بیتاب اللوری یار ایک شعر سن لے بس بھائی, یہ والا سن لے, باقی تو آرام سے بیٹھی ہو. تیرا شجرہ ثقیفائی. مولانا حسن میندی صاحب آپ بھی یہ والا شعر سن لو, باقی بات کو کھولو. پرے ہٹ تیری میری دوستی ہو ہی نہیں سکتی, تیرا شجرہ ثقیفائی میرا شجرہ غدیری ہے. دعا سجاد کو یہ کہہ کے دی نہج البلاغہ نے. مجھے نہیں معلوم آپ کیسے سنیں گے, میں اپنے شعر کا ذمہ دار ہوں, آپ کیسے سنتے ہیں آپ کا پارٹ ہے. یہ جو ابو ذر کنتوری بیٹھے ہیں, یہ گراف ایجنسی کا جو کیمرہ لگا ہوا ہے, یہ فخری میڈی کو مانیٹر نہیں کر رہا ہے, یہ آپ کو مانیٹر کر رہا ہے کہ آپ سنتے کیسے ہیں. میں تو بمبئی میں بھی پڑھتا ہوں, کلکتہ میں بھی پڑھتا ہوں, مدراس میں بھی پڑھتا ہوں, پٹنہ میں بھی پڑھتا ہوں, دلی میں بھی پڑھتا ہوں, لکھنؤ میں بھی پڑھتا ہوں, سب جگہ پڑھتا ہوں. تو مجھے تو یہ سب جگہ مانیٹر کرتے ہیں. یہاں یہ آپ کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ آپ سن کیسے رہے ہیں. یہ میرا دل نہ کیوں حیا اعلی خیر العمل بولے, میری رگ رگ میں خون کا ایک ایک قطرہ غدیری ہے. پرے ہٹ تیری میری دوستی ہو ہی نہیں سکتی, میرا شجرہ تیرا شجرہ ثقیفائی میرا شجرہ غدیری ہے. دعا سجاد کو یہ کہہ کے دی نہج البلاغہ نے, دیار شام میں بھی آپ کا لہجہ غدیری ہے. دعا سجاد کو یہ کہہ کے دی نہج البلاغہ نے, دعا سجاد کو یہ کہہ کے دی نہج البلاغہ نے. اچھا مقصد ہے دیار شام میں بھی آپ کا لہجہ. دعا سجاد کو یہ کہہ کے دی نہج البلاغہ نے.
دیکھیے روزے غدیر اگر یاد رہ جاتا تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے. سمجھ گئے؟ اب کیا کیا حل ہوتا میں آپ کو ایک شعر میں سنا دیتا ہوں. یہ بالکل تازہ قطع ہے, آپ سمجھ لیں, وہ جس کو کہتے ہیں نا شیر علی بھاپ اٹھتا ہوا, بالکل تازہ. یہ پرچہ ہے میری جیب میں, بٹ اس کو دیکھ کے نہیں پڑھوں گا, ڈائریکٹ پڑھوں گا, پر یہ بالکل تازہ. مصرے سنیے گا, آپ کی امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جس طریقے سے آپ سن رہے ہیں نا, ایسے میں بہت سارے شاعر جو نیا کلام بچانے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ ہم لٹانے کی کوشش کرتے ہیں. لوٹو جس سے لوٹا جائے. سنیے گا مولانا صاحب. میری رگ رگ میں خون کا ایک ایک قطرہ غدیری ہے, دعا سجاد کو یہ کہہ کے دی نہج البلاغہ نے, دعا سجاد کو یہ کہہ کے دی نہج البلاغہ نے. دیار شام میں بھی آپ کا لہجہ غدیری ہے, دیار شام میں بھی آپ کا لہجہ غدیری ہے. لے آئے ہیں جبریل ابھی آئے بلغ, لے آئے ہیں جبریل ابھی آئے بلغ. ابھی تک میں آپ کے عنوان پہ بات کر رہا ہوں, اس کے بعد کچھ اگر رنگ بدلا تو بدلے گا, ادروائز میں ابھی تک آپ کے عنوان پہ ہوں. لے آئے ہیں جبریل ابھی آئے بلغ, لے آئے ہیں جبریل ابھی آئے بلغ. اے حاجیو لو ہو گیا قرآن غدیری. میں کیا کروں, کہاں جاؤں سنانے. لے آئے ہیں جبریل ابھی آئے بلغ. بھائی اگر غدیر یاد رہتی تو کیا پرابلم سالو ہوتی, سنیے گا. لے آئے ہیں جبریل ابھی آئے بلغ. اے حاجیو لو ہو گیا قرآن غدیری, اے حاجیو لو ہو گیا قرآن غدیری. اللہ جہنم کو کبھی خلق نہ کرتا, اللہ جہنم کو کبھی خلق نہ کرتا, ہو جاتے اگر سارے مسلمان غدیری. اللہ جہنم کو کبھی خلق نہ کرتا, اللہ جہنم کو کبھی خلق نہ کرتا. ہو جاتے اگر سارے مسلمان غدیری, ہو جاتے اگر سارے مسلمان غدیری. دعا سجاد کو یہ کہہ کے دی نہج البلاغہ نے, دیار شام میں بھی آپ کا لہجہ غدیری ہے. پھول سے ہے جسم لیکن حوصلے فولاد سے, پھول سے ہے جسم لیکن حوصلے فولاد سے. یہ علی کے لال ہیں ڈرتے نہیں تعداد سے, پھول سے ہے جسم لیکن حوصلے فولاد سے. یہ علی کے لال ہیں ڈرتے نہیں تعداد سے. مقصد حق بیڑیوں میں قید ہو سکتا نہیں, یہ سبق ہم کو ملا ہے سید سجاد سے. مقصد حق بیڑیوں میں قید ہو سکتا نہیں, یہ سبق ہم کو ملا ہے سید سجاد سے. وہ یزیدی نسل کی فہرست میں شامل ہوا, وہ یزیدی نسل کی فہرست میں شامل ہوا جو بھی ٹکرایا ابو طالب تیری اولاد سے. وہ یزیدی نسل کی فہرست میں شامل ہوا جو بھی ٹکرایا ابو طالب تیری اولاد سے. لا فتح الا علی سے بات ثابت ہو گئی, کوئی جیتا ہی نہیں جبریل کے استاد سے. لا فتح الا علی سے بات ثابت ہو گئی, کوئی جیتا ہی نہیں جبریل کے استاد سے. ہم حسینی ہیں, ہم حسینی ہیں, حبیب ابن مظاہر کی قسم دوستی کرتے ہیں اچھی نسل کے افراد سے. ہم حسینی ہیں, حبیب ابن مظاہر کی قسم دوستی کرتے ہیں اچھی نسل کے افراد سے. میرے جانے کے بعد اگر آپ نے کہیں بیٹھ کے کہا کہ فخری میرٹی نے بہت بڑھیا شعر سنا ہے, تو میرے کسی کام کی بات نہیں ہوگی. ہم حسینی ہیں, حبیب ابن مظاہر کی قسم دوستی کرتے ہیں اچھی نسل کے افراد سے. جس کو اصغر کے تبسم ہی نے گونگا کر دیا, جس کو اصغر کے تبسم ہی نے گونگا کر دیا, کیسے بیعت مانگتا وہ سید سجاد سے. جس کو اصغر کے تبسم ہی نے گونگا کر دیا, کیسے بیعت مانگتا وہ سید سجاد سے. احمد کے پسینے سے بنے جیسے پیمبر. یہ آپ کی محبتوں کی نظر, بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اتنی دیر برداشت کیا اس خاکسار طالب علم کو. احمد کے پسینے سے بنے جیسے پیمبر, غازی کے پسینے سے وفادار بنے ہیں.
احمد کے پسینے سے بنے جیسے پیمبر، غازی کے پسینے سے وفادار بنے ہیں، اور غازی کے پسینے سے بنے جیسے وفادار، عابد کے پسینے سے عزادار بنے۔ شعر علی بھائی، شعر پڑھا نہیں جاتا ہے، شعر پڑھوایا جاتا ہے، اور شاعری کی حفاظت نہ ہو تو میرے خیال میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں امن صاحب سے گزارش کروں گا کہ چائے لیتے ہوئے اندر تشریف لے آئیں۔ جو افراد باہر موجود ہیں، یقیناً اس کو میں بار بار کہنا نہیں چاہتا کہ یہ افراد جو یہاں پر بیٹھے ہیں ان کو کہیں کل اور محفل میں جانا ہے، کہیں پرسوں اور جانا ہے، آپ کے دیار محبت میں تشریف لائیں۔ آپ چائے بھی پی رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، مولانا موصوف شہزاد سے گزارش ہے کہ وہ بھی اندر تشریف لے آئیں۔ سبھی لوگوں سے گزارش ہے، ایک بہترین محفل ہو رہی ہے، مسلسل 8 بجے سے پروگرام شروع ہے، خوبصورت روضہ ہے۔ یہ تو سعادتوں کا موقع ہے کہ ہم اس خوبصورت روضے میں پہلی بار بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اہل کرتھیاں کو تو ان کو رات بھر اسی حوصلوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ میں گزارش کر رہا ہوں تمامی مومنین سے کہ جلد سے جلد، اتنی کثیر تعداد میں بھی آپ باہر موجود ہیں، اندر آنے کی زحمت کریں۔ میں گزارش کر رہا ہوں محترم فخری میرٹھی صاحب سے کہ وہ اپنے کلام کو آگے بڑھیں اور آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ بھیا تھوڑا سا آگے تشریف لائیں، تھوڑا سا آگے تشریف لائیں، میں آپ سے گزارش کروں۔ نہیں، یہ کیمرہ میں ایسا نہیں، جو حضرات آپ بھیا اندر تشریف لائیں گے، میں تمامی مومنین جو باہر ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں اندر تشریف لے آئیں۔ نعرہ سلوان۔ بھائی شیر علی بھائی، یہاں سے زبردستی کی پڑھنی ہے، یا تو میں انہیں زبردستی سنا لوں گا۔ اب بات جو اب زبردستی کی ہو گئی، اب انہوں نے کھینچ کے مجھے کھڑا کر دیا، اب معاملہ دوسرا، اب میرٹھ والا شاعر پڑھے گا، اب جو وہ والا ختم ہو گیا۔ کلام پاک کی آیت تو پیش کر کوئی، اے بھیا یہاں جاؤ، باؤ جی ادھر کو آ جاؤ ذرا سے، یہاں کو آؤ قریب کو، بھیا آپ بھی، چاچا جاگ گئے، جو آواز میں آ رہی بات کی یار۔ شیر علی بھائی، وہ غالب بھائی نہیں دکھائی دے رہے، اب بتاؤ بمبئی سے یہاں آ گئے، اب یہاں سے غائب ہو گئے، کوئی اچھی بات ہے یہ؟ بھائی غالب صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں تو یہ قطع پورا ہونے سے پہلے آ جائیں، ورنہ بمبئی تک لڑوں گا میں ان سے۔ چائے پیئے، میری طرف سے کوئی پرابلم نہیں، کوئی چائے پینے کو نہیں روکتا، کسی کو ناشتہ کرنے کے لیے نہیں روکتا۔ میں یہ کہتا ہوں چائے پیو مگر میرا مصرع مت پیو، ناشتہ کرو پکوڑی کھاؤ، میرا مصرع مت کھاؤ۔ میں اپنا شیر پینے کی اجازت نہیں دیتا کسی کو، جو چاہو چائے پیو، پانی پیو، شربت پیو، جو چاہو پیو، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ کلام پاک کی آیت تو پیش کر کوئی، بھیا مجھے ڈر لگ رہا، دیکھو ایسا لگ رہا مار کے بھاگو گے، یا تو بات سن لو یا تو بیٹھ جاؤ۔ کلام پاک کی آیت تو پیش کر کوئی، چائے پئیں مصرع نہ پئیں، مصرع کی حفاظت ہو۔ کلام پاک کی آیت تو پیش کر کوئی، کسی یقین کسی امکان کی دلیل تو دے۔ کلام پاک کی آیت تو پیش کر کوئی، کسی یقین کسی امکان کی دلیل تو دے۔ میں مان لوں گا کسی اور کو نبی کا وسیع، غدیر جیسے ایک اعلان کی دلیل تو دے۔ میں مان لوں گا کسی اور کو نبی کا وسیع۔ کلام
کلام پاک کی آیت تو پیش کر کوئی، کلام پاک کی آیت تو پیش کر کوئی، کلام پاک کی آیت تو پیش کر کوئی، کسی یقین کسی امکان کی دلیل تو دے، میں مان لوں گا کسی اور کو نبی کا وسیع۔ غدیر باپ کو کافر بتا رہا ہے مگر تو اپنے باپ کے ایمان کی علی کے باپ کو کافر بتا رہا ہے۔ علی کے باپ کو کافر بتا رہا ہے مگر تو اپنے باپ کے ایمان کی دلیل تو دے، تو اپنے باپ کے بات سرکار ابو طالب تک آ گئی ہے۔ ایک مطلب اور کچھ شعر پڑھتا ہوں بزبان ممدوح سرکار ابو طالب کے حوالے سے۔ دین کی جان شریعت کا نگہبان ہوں میں، دین کی جان شریعت کا نگہبان ہوں میں۔ اب اگلا مصرع جب پڑھوں گا جب سب متوجہ ہوں گے اس مصرع پہ، دین کی جان شریعت کا نگہبان ہوں میں، دین کی جان شریعت کا نگہبان ہوں میں، دین کی جان شریعت کا نگہبان ہوں میں، جس نے اسلام کو پالا ہے وہ انسان ہوں میں۔ دین کی جان شریعت کا نگہبان ہوں میں، جس نے اسلام کو پالا ہے وہ انسان ہوں میں۔ نصرت حق میں کھلی رہتی ہے میری تلوار، نصرت حق میں کھلی رہتی ہے میری تلوار، ہاں محمد کا محافظ علی اعلان ہوں میں۔ نصرت حق میں کھلی رہتی ہے میری تلوار، ہاں محمد کا محافظ علی اعلان ہوں میں، ہاں محمد کا محافظ علی اعلان ہوں میں۔ اپنے سائے میں محمد کو چھپائے رکھا۔ شاعری کی حفاظت کرنے کی تھوڑا پریکٹس کریے، اس شعر کے ساتھ میرے ساتھ آئیے۔ اپنے سائے میں محمد کو چھپائے رکھا، یعنی قرآن محمد ہے تو جزدان ہوں میں۔ اپنے سائے میں محمد کو چھپائے رکھا، یعنی قرآن محمد ہے تو جزدان ہوں میں۔ ارے کیسے حافظ ہو مجھے تم نہیں سمجھے اب تک، ہے جو قرآن میں سورہ وہی عمران ہوں میں۔ کیسے حافظ ہو مجھے تم نہیں سمجھے اب تک۔ جیو کیسے حافظ ہو مجھے تم نہیں سمجھے اب تک، ہے جو قرآن میں سورہ وہی عمران ہوں میں۔ اسی لہجے کو بڑھاتا ہوں، زمین ردیف قافیہ چینج ہو گیا لیکن لہجہ یہی ہے۔ دین میرا ہے، نبی میرا ہے، رب میرا ہے۔ مولانا حسن صاحب، دین میرا ہے، نبی میرا ہے، رب میرا ہے۔ کتنی بار پڑھوں مصرع؟ دین میرا ہے، نبی میرا ہے، رب میرا ہے، دین میرا ہے، نبی میرا ہے، رب میرا ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ بتا دے یار، آ رہی ہے آواز، ایسا کیوں کر رہا میرے ساتھ؟ دین میرا ہے، نبی میرا ہے، رب میرا ہے، جو پسندیدہ رب ہے وہ نسب میرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین میرا ہے، نبی میرا ہے، رب میرا ہے، جو دین میرا ہے، نبی میرا ہے، رب میرا ہے، جو پسندیدہ رب ہے وہ نسب میرا ہے۔ دین میرا ہے، نبی میرا ہے، رب میرا ہے، جو پسندیدہ رب ہے وہ نسب میرا ہے۔ تم نے سمجھی ہی کہاں میرے لہو کی عظمت، کل ایمان حقیقت میں لقب میرا ہے۔ تم نے سمجھی نعرہ حیدری، تم نے اپنے ایمان کی اوقات بتا دی تم نے۔
اب دیکھیے ڈبل کام ہو گیا یہ دونوں طرف سے ہماری شاعری چل پڑی، ڈبل کام ہو گیا، انہیں بھی داد ہمارے حصے کی دے رہے ہیں آپ۔ دین میرا ہے نبی میرا ہے رب میرا ہے، دین میرا ہے نبی میرا ہے رب میرا ہے، دین میرا ہے نبی میرا ہے رب میرا ہے۔ رک تو جا رہا، وہ پڑھ رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں، کون پڑھ رہا؟ میری طرف دیکھو۔ دین میرا ہے نبی میرا ہے رب میرا ہے، دین میرا ہے۔ میں نے کہا تھا موڈ چینج ہوگا آپ کے پڑھے ہوا تو آپ کے چینج موڈ سے پڑھوں گا، میں نے کہہ دیا تھا آپ سے۔ دین میرا ہے نبی میرا ہے رب میرا ہے، دین میرا ہے نبی میرا ہے رب میرا ہے، جو پسندیدہ رب ہے وہ نسب میرا ہے، تم نے سمجھی ہی کہا میرے لہو کی عظمت، کل ایمان حقیقت میں لقب میرا ہے، کل ایمان حقیقت میں لقب میرا ہے۔ صرف ایک عجیب چیلنج ہے، بزبان ممدوح شاعری پڑھ رہا ہوں، بات سرکار ابو طالب کی ہے، الفاظ اس خاکسار حقیر کے ہیں، کسی میں دم ہو مفتی میں یا پیسے والے میں، کسی مفتی میں یا پیسے والے میں، تو اس چیلنج کو جو جناب ابو طالب سرکار ابو طالب کا چیلنج ہے اسے رد کر دے۔ شعر پڑھتا ہے فخری میرٹی، ریکارڈ کر رہے ہیں نا ابو ذر بھائی، سلیقے سے کر لیجیے گا۔ دین میرا ہے نبی میرا ہے رب میرا ہے، جو پسندیدہ رب ہے وہ نسب میرا ہے، تم نے سمجھی ہی کہا میرے لہو کی عظمت، کل ایمان حقیقت میں لقب میرا ہے، صرف وہ جائے گا جنت میں جسے میں چاہوں۔ فائنل فائنل فائنل، صرف وہ جائے۔ دین میرا ہے نبی میرا ہے رب میرا ہے، جو پسندیدہ رب ہے وہ نسب میرا ہے، تم نے سمجھی ہی کہا میرے لہو کی عظمت، کل ایمان حقیقت میں لقب میرا ہے، صرف 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 وہ جائے گا جنت میں جسے میں چاہوں، جو بھی کچھ ہے میرے بچوں کا وہ سب میرا، صرف وہ جائے گا جنت میں جسے میں چاہوں، صرف وہ جائے گا جنت میں جسے میں چاہوں، جو بھی کچھ ہے میرے بچوں کا وہ سب میرا ہے۔ رسول پاک سے پوچھو ہیں کیا ابو طالب، رسول پاک سے پوچھو ہیں کیا ابو طالب، رسول پاک سے پوچھو ہیں کیا ابو طالب۔ بیٹے آدھا سے زیادہ مجمع جانے ہیں کہ میں پیشے سے ٹیچر ہوں اور ادھیاپک پوری کلاس پہ نظر رکھے، بدتمیزی کرنے نہیں دیتا کسی کو۔ رسول پاک سے پوچھو ہیں کیا ابو طالب، رسول پاک سے پوچھو ہیں کیا ابو طالب۔ شیر علی بھائی یقینی طور پہ ہیڈ ماسٹر بن کے ہی پڑھنا پڑ رہا ہے اس وقت۔ رسول پاک سے پوچھو ہیں کیا ابو طالب، رسول پاک سے پوچھو ہیں کیا ابو طالب، شامل ہو جائیے مصرے میں۔ رسول پاک سے پوچھو ہیں کیا ابو طالب، علی سے پہلے ہیں مشکل کشا ابو طالب۔ رسول پاک سے پوچھو ہیں کیا ابو طالب، علی سے پہلے ہیں مشکل کشا ابو طالب۔ یہ مختصر ہے، یہ مختصر ہے۔ رسول پاک سے پوچھو ہیں کیا ابو طالب، علی سے پہلے ہیں مشکل کشا ابو طالب۔ یہ مختصر ہے مگر معتبر تعارف ہے، یہ مختصر ہے مگر معتبر تعارف ہے، کلام پاک نبی ترجمہ ابو طالب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تھوڑا جاگ کے سنیے۔ یہ مختصر ہے مگر معتبر تعارف ہے، کلام پاک نبی ترجمہ ابو طالب۔ نبی کے چاہنے والے یہ بات جانتے ہیں، نبی کے چاہنے والے یہ بات جانتے ہیں، نبی کے چاہنے والے یہ بات جانتے ہیں۔ ایک بار اور پڑھوں گا اس مصرے کو، آپ آمادہ ہو جائیے مصرع سننے کے لیے۔ نبی کے چاہنے والے یہ بات جانتے ہیں کہ یا علی کا بھی مطلب ہے یا ابو طالب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کے چاہنے والے یہ بات جانتے ہیں کہ یا علی کا۔ یہ نظم جو پڑھ رہا ہوں آج کی حد میں یہ آخری گفتگو ہے،
اور مصروں کی ترقی کا سفر شروع ہو رہا ہے مقطع تک. اور مقطع عام طور پہ کہتا نہیں ہوں کیونکہ مقطع پہ زیادہ زور وہ لوگ دیتے ہیں جو شعر کہلوانے آتے ہیں, اس لیے اپنے لیے مقطع کہہ نہیں پاتے ہیں. اس میں مقطع ہے اور یادگار مقطع ہے, تو 2 4 5 شعر کا سفر ہے. ایسا نہ لگے میری بات یہاں ختم ہو رہی ہے, اس وقت ایسے میرے ساتھ شامل ہو جائیے مجھے لگے یہاں سے میری بات شروع ہو رہی ہے. رسول پاک سے پوچھو ہیں کیا ابو طالب, علی سے پہلے ہے مشکل کشا ابو طالب. یہ مختصر ہے مگر معتبر تعارف ہے, کلام پاک نبی ترجمہ ابو طالب. نبی کے چاہنے والے یہ بات جانتے ہیں کہ یا علی کا بھی مطلب ہے یا ابو طالب. علی ہو شبر و شبیر ہو کہ ہو عباس, علی ہو شبر و شبیر ہو کہ ہو عباس, یہ سب ہیں آئینہ در آئینہ ابو طالب. علی ہو شبر و شبیر ہو کہ ہو عباس, یہ سب ہیں آئینہ در آئینہ ابو طالب. کہیں جو بات چلی کلو نا محمد کی, پوری دنیا میں ان اشعار کی داد اپنے حصے کی لے چکا ہوں. آپ کے حصے کی باقی ہے, دے دو یا ادھار رکھ لو, کوئی ٹینشن نہیں ہے. کہیں جو بات چلی کلو نا محمد کی تو کربلا نے کہا کلو نا ابو طالب. کہیں جو بات چلی کلو نا محمد کی, کہیں جو بات چلی, 2 شعر اور مقطع. علی ہو شبر و شبیر ہو کہ ہو عباس, یہ سب ہیں آئینہ در آئینہ ابو طالب. کہیں جو بات چلی کلو نا محمد کی تو کربلا نے کہا کلو نا ابو طالب. شجاعتوں کے قبیلے میں سب کے نام نہ پوچھ, شجاعتوں کے قبیلے میں سب کے نام نہ پوچھ, شجاعتوں کے قبیلے میں سب کے نام نہ پوچھ, جو تیر کھا کے ہنسا وہ بھی تھا ابو طالب. شجاعتوں کے قبیلے میں سب کے نام نہ پوچھ. جب آپ جیسے سننے میں ایسے ہی پڑھ دوں, شعر قیمتی ہے آپ تک رہ جائے گا تو ٹھیک ہے, اور باقی کام ابو ذر بھائی کریں گے. شجاعتوں کے قبیلے میں سب کے نام نہ پوچھ, جو تیر کھا کے ہنسا وہ بھی تھا ابو طالب. زمانے بھر نے کیا جس خدا کا شکرانہ, زمانے بھر نے کیا جس خدا کا شکرانہ, اسی خدا نے کہا شکریہ ابو طالب. زمانے بھر نے کیا جس خدا کا شکرانہ, زمانے بھر نے کیا جس خدا کا شکرانہ, اسی خدا نے کہا شکریہ ابو طالب. نبی کی بیٹی کا روضہ بنے گا اے فخری. نبی کی بیٹی کا کون شامل ہے اس بات میں؟ نبی کی بیٹی کا روضہ بنے گا اے فخری, دیار غیب سے جب آئے گا ابو طالب. محترم فخری میرٹی صاحب خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے, اور اپنے گزارش گزار ہوں محترم مولانا حسن میر پوری صاحب مبلا کی بارگاہ میں کہ وہ آئیں اور منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں. اور اس کے بعد محترم مولانا ثانی حسین صاحب, اس کے بعد مولانا محترم عامر حسین صاحب ہوں گے, اور اس کے بعد محترم بیتاب اللوری صاحب. یہ ہمارے 2 مقامی شاعر ہیں, اور انشاءاللہ آخر میں محترم بیتاب اللوری صاحب ہوں گے جو ہمیشہ کی طرح اس سال بھی سب سے آخر میں پڑھیں گے, اور اسی وقت لگے گا کہ محفل یہیں سے شروع ہوئی ہے. نعرہ سلوات سے استقبال کریں محترم مولانا حسن مہدی میر پوری صاحب کا. نعرہ سلوات. حضرات السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں جو روز سعید گزرا ہے اور اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ میری خوش نصیبی ہے شیر بھائی کی موجودگی میں اس پر رونق بستی میں ذکر مولا کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں.
मैं चाहता हूं कि वो सीक्वेंस टूटने न पाए जो फखरी भाई से शुरू हुआ है। फखरी भाई पढ़ रहे थे लहजा गदीरी है। मैं कुछ सोच रहा था, नया तो बहुत कुछ है, और कुछ शेर उन्होंने वो पढ़े जो मैंने अपने बचपने में सुने थे, तो मेरे लिए ये सुन्नत महसूस हुई कि पुराना भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन एक नया ऐसा हो कि उससे नया ना हो। तो इजाज़त है आपकी, ज़मीन पे भी आप पढ़ रहे थे, सीक्वेंस बरकरार रखे। किसी के बाप की नहीं होती जी, जो फसल काट लेता जमीन उसकी होती है। मैं कीमत देने को तैयार हूँ। मुलाजा फरमाए। क्या था, सुबह गदीरी है। ये जानो दिल। हाँ, शुरू करने से पहले एक गुजारिश करूंगा, आप जितनी देर पढ़वाएंगे मैं बस उतनी ही देर पढ़ूंगा, लेकिन जितनी देर पढ़ूं बस मैं पढ़ूं और आप सुने, ठीक है? मुलाजा फरमाए। ये जानो दिल, ये जानो दिल, लहू का एक एक कतरा गदीरी है। इतनी आसानी से सुन लिया आपने। ये जानो दिल, लहू का एक एक कतरा गदीरी है। किबला मैं जैसा भी हूं, मेरी रूह का चेहरा गदीरी। थोड़ा सा जुड़ करके। ये जानो दिल, ये जानो दिल, ये जानो दिल, लहू का एक एक कतरा गदीरी है। मैं जैसा भी हूं, मेरी रूह का चेहरा गदीरी है। संभल कर गुफ्तगू करना हमारे नौजवानों से, हमारी कौम के बच्चों का भी लहजा गदीरी। नारे हैदरी। ये सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं। नहीं, तरन्नुम निम्बा मैं छोड़ दूंगा। एक जमाना गुजर गया। सुना दीजिए एक बार। बताओ, नौजवानों के लिए बड़ा नौजवान सुनी नहीं, कहाँ हो भाई? भाई अजीब अजीब फिक्रों के मालिक थे, मगर 1.25 लाख हुज्जाज को एक ही जगह बैठना पड़ा। और आप तो एक फिक्र वाले हैं, आप क्यों इधर उधर बैठे हुए हैं? आपको तो सिमट के बैठना चाहिए। मुलाजा फरमाए कि संभल कर गुफ्तगू करना। अब जो नौजवान होंगे वही दाद देंगे। संभल कर गुफ्तगू करना हमारे नौजवानों से, हमारी। थोड़ा आप भी और सिमट आइए ना, थोड़ा सिमट आइए। पहलू बदलने से आंख खुल जाती है, नींद गायब हो जाती है। अच्छा चलिए, एक गदीरी सलवात पढ़िए तो गुफ्तगू करो। नहीं नहीं, जैसे होनी चाहिए वैसा दुरूद नहीं हुआ। उस तरह बुलंद आवाज पर। भाई हुजूर ने फरमाया है बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ने से दिलों से निफाक दूर हो जाता है। आप सब तो मोमिन हैं, लेकिन इतनी बुलंद आवाज से पढ़िए कि अगर कहीं मुनाफिक हो तो कम से कम उसका निफाक तो दूर हो जाए। संभल कर गुफ्तगू करना हमारे नौजवानों से, हमारी कौम के बच्चों का भी लहजा गदीरी है। बात जनाब अबू तालिब की आप कर रहे थे कि शख्सियत उसकी, सुने अनीस भाई, कभी नहीं सुना होगा आपने मेरे मुंह से। शख्सियत उसकी जो मक्के में आया हो जाती। फरमा है, शख्सियत उसकी जो मक्के में आया हो जाती, करबला वक्त से पहले ही जवां हो।
شخصیت اس کی جو مکے میں عیاں ہو جاتی، کربلا وقت سے پہلے ہی جمع ہو جاتی، اس نے کعبے کو لہو دے کے بچایا، ورنہ یہ عمارت کسی کافر کا مکاں ہو جاتی۔ اس نے کعبے کو لہو دے کے بچایا، ورنہ اس نے کعبے کو لہو دے کے بچایا، ورنہ یہ عمارت کسی کافر کا مکاں ہو جاتی۔ اس نے کعبے کو لہو دے کے بچایا، ورنہ عزا کا فرش ہے طاقت غدیر، عزا کا فرش ہے طاقت غدیر والوں کی، عزا کا فرش ہے طاقت غدیر والوں کی، عزا کا فرش ہے طاقت غدیر والوں کی، حسینیت ہے علامت غدیر والوں، عزا کا فرش ہے طاقت غدیر والوں کی، حسینیت ہے علامت غدیر والوں کی، خدا کے ہوتے ہوئے کون روک سکتا ہے، یہ مجلسیں ہیں امانت۔ خدا کے ہوتے ہوئے کون روک سکتا ہے، خدا کے ہوتے ہوئے کون روک سکتا ہے، خدا کے ہوتے ہوئے، خدا کے ہوتے ہوئے کون روک سکتا ہے، یہ مجلسیں ہیں امانت غدیر والوں کی، خدا کے ہوتے ہوئے کون روک سکتا ہے۔ اچھا، صاحبان علم تشریف فرما ہے، دیکھیں دو محفل نہیں ہوگی شیر بھائی، ایک ہی محفل ہوگی۔ ملاحظہ فرمائیں کہ نہیں یہاں پہ تھوڑا سا چل سکتا ہے، اس لیے کہ یہ جس سے تعلق ہے اس جشن کا، دنیا کا واحد ممبر ہے جہاں ایک ساتھ دو دو خطیب ملے، کوئی بات نہیں، بات کر سکتے ہیں آپ۔ صاحبان علم کا مجمع ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہر آدمی کا ایک دن ہوتا ہے، اچھا کھیلا سچن تو کہا آج سچن کا دن تھا، کئی مولوی تقریر کر رہے ہوں، سب سے اچھی جس کی ہو جائے کہا صاحب آج فلاں صاحب کا دن تھا، ہے نا، تو کانسیپٹ کلیئر ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ اٹھا کے دوش پا، دیکھیں ابھی میں شروع بھی نہیں ہوا ہوں، اٹھا کے دوش پا سلطان حق نے سمجھایا، اٹھا کے دوش پا سلطان حق نے سمجھایا، سریر کس کی ہے، کس کو امیر کہتے ہیں، اٹھا کے دوش پا سلطان حق نے سمجھایا، سریر کس کی ہے، کس کو امیر کہتے ہیں، میرے عزیز یہی تو ہے راز الیوما، جہاں میں دین کے دل کو غدیر، میرے عزیز بیدار ہیں نا آپ، بیدار ہیں نا آپ، میرے عزیز یہی تو ہے راز الیوما،
جہاں میں دین کے دن کو غدیر کہتے ہیں، میرے دامن سے نہ الجھا کرو خاروں کی طرح. میرے ادھر ہے کیا کہ آپ سب ادھر ہی دیکھ رہے ہیں تو میں بھی دیکھوں کیا ہے بھائی؟ نہیں، وہ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ اس خیال میں نہ آئیے. ملاحظہ فرمائیے کہ میرے دامن سے نہ الجھا کرو خاروں کی طرح. میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، سمجھنے کا نہیں. کہ میرے دامن سے نہ الجھا کرو خاروں کی طرح، میرے دامن سے نہ الجھا کرو خاروں کی طرح. یہ اشارہ بھی ہے پر لطف اشاروں کی طرح. میرے دامن سے نہ الجھا کرو خاروں کی طرح، میرے دامن سے نہ الجھا کرو خاروں کی طرح. یہ اشارہ بھی ہے پر لطف اشاروں کی طرح. شیخ جی سارے ستارے تو نہیں ہیں بہتر، ان میں کچھ نحس بھی ہیں بغض کے ماروں کے. میرے دامن اور قریبا، میرے دامن سے نہ الجھا کرو خاروں. آپ میرے دامن سے، میرے دامن، ایک شعر یہ نہیں سننا تو میں جو سن رہا اس کی طرف میں رخ کرتا ہوں. میرے دامن سے نہ الجھا کرو خاروں کی طرح، میرے دامن سے نہ الجھا کرو خاروں کی طرح. یہ اشارہ بھی ہے پر لطف اشاروں کی طرح. شیخ جی سارے ستارے تو نہیں ہیں بہتر، ان میں کچھ نحس بھی ہیں بغض کے ماروں کی طرح. تذکرہ بوذر و سلمان کا ہوتا ہے جہاں، ہم بھی کہتے ہیں صحابہ ہیں ستاروں کی. تذکرہ بوذر و سلمان کا ہوتا ہے جہاں، 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 تذکرہ بوذر و سلمان کا ہوتا ہے جہاں. ہم بھی کہتے ہیں صحابہ ہیں ستاروں کی طرح، ہم بھی کہتے ہیں صحابہ ہیں ستاروں کی طرح. غریق رود فنا کل اصول ہو جاتے، غریق رود فنا کل اصول ہو جاتے. آپ دیکھیے تو صحیح کیا ستم ہے. یہ سب ادھر دیکھ رہے ہیں. بیتاب بھائی آپ یہاں آ جائیں، میری گزارش میں یہاں آ جائیں. اچھا صلوات پڑھیں محمد والے. تو اب ادھر دیکھ رہے ہیں، یہ ثابت ہو گیا کہ انہی کو دیکھ رہے تھے. اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد والے. نہیں میں سنا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ غریق رود فنا کل اصول ہو جاتے، سبھی گلاب چمن میں ببول ہو جاتے. تو نبی کے بعد سقیفہ میں جتنے ڈاکو تھے، علی نہ ہوتے تو یہ سب رسول. نبی کے بعد سقیفہ میں جتنے ڈاکو تھے، علی نہ ہوتے تو یہ سب رسول ہو جاتے. چلو جیسا سننا چاہ رہا ہوں ویسے ہی سنا رہا ہوں. سجا ہے میں خانہ مودت ولا کے ساغر چھلک رہے ہیں، سجا ہے میں خانہ مودت ولا کے ساغر چھلک رہے ہیں. فضا میں خوشبو بسی ہوئی ہے، ہوا کے گیسو مہک رہے ہیں. سجا ہے میں خانہ مودت ولا کے ساغر چھلک رہے ہیں. فضا میں خوشبو بسی ہوئی ہے، ہوا کے گیسو مہک رہے ہیں. سلام ساقی عجیب میں ہے، عجیب ہے میں کدے کا عالم. سنبھل کے بیٹھے ہیں پینے والے، نہ پینے والے بہک رہے. سلام ساقی عجیب میں ہے، عجیب ہے میں کدے کا عالم. سنبھل کے بیٹھے ہیں پینے والے، نہ پینے والے بہک رہے ہیں. سنبھل کے پینے بیٹھے ہیں پینے والے، نہ پینے والے بہک رہے ہیں. میں مودت کا قطرہ قطرہ ہوا ہے مانند آب نیسا، کسی کے دامن میں پھول کلیاں
कहीं पर कांटे खटक रहे हैं, किसी के दामन में फूल कलियां, कहीं पर कांटे खटक रहे हैं। देखिए हज़रत, मेहनत वहाँ की जाती जहाँ लोग सुन रहे हो। मुझे समझ में आ गया कि बिल्कुल सुनना नहीं चाहते आप, तो आखिर में 4 मिसरा पढ़ के अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं इस पर CBI जांच कराऊंगा, आखिर उधर था क्या कि जब तक मैं पढ़ता रहा सब उधर ही देखते रहे, या आखिर उधर ऐसा क्या हो रहा है कि सब मुतवज्जह हैं। बहरहाल मुलाहिज़ा फरमाएं कि नाए जिससे वेला की खुशबू, नाए जिससे वेला की खुशबू, वो नस्ल फूली फली नहीं है। आखिर नाए जिससे वेला की खुशबू, वो नस्ल फूली फली नहीं है। बगैर इश्क़े अली जो महके, चमन में ऐसी कली नहीं है। नाए जिससे वेला की खुशबू, वो नस्ल फूली फली नहीं है। बगैर इश्क़े अली जो महके, चमन में ऐसी कली नहीं है। ये कौन कहता है शमे वहदत बशर के घर में जली नहीं है। अगर खुदा सा खुदा नहीं है तो फिर अली सा अली नहीं। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम अमीर हसन साहब से कि आएँ और इख्तिसार के साथ मंजूर नजरान अक़ीदत पेश कर दे। उसके बाद फ़ौरन मौलाना सादिक हुसैन साहब नारा सलवात। मोहतरम बेताब भाई से गुजारिश है कि वो अंदर आने की जहमत करें। हसन मेहदी मीरपुरी साहब ने अपना कलाम पेश कर दिया, इसलिए वो अंदर आ सकते हैं। नारा सलवात। एक मतलब 2-3 शेर, और शायरी जो है 3 किस्में 3 हिस्सों में होती है, एक हकीकी, एक मिसाली, एक जो इशारतन। हकीकी बहुत कम, मिसाली ज़्यादा होती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक मतलब 2-3 शेर, इसके बाद वाला पढ़ेंगे क्योंकि नज़्म उसके बाद पढ़ेंगे, इसलिए इसको खुदा का दीन मुकम्मल हुआ गदीर के दिन। खुदा का दीन मुकम्मल हुआ गदीर के दिन। अली को मौला बनाया गया गदीर के दिन। अली को मौला बनाया गया गदीर के दिन। खुशी में झूम के कहते हैं बूज़रो सलमान। खुशी से झूम के कहते हैं बूज़रो सलमान। आप भी खुशी में सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुशी में झूम के कहते हैं बूज़रो सलमान। मुनाफिकों को तमाचा लगा गदीर के दिन। मुनाफिकों को तमाचा लगा गदीर के दिन। और तमाम नबियों ने तबलीगे दीन कर डाली। बतौर खास देखिएगा, तमाम नबियों ने तबलीगे दीन कर डाली। हुआ है दीन से राजी खुदा गदीर के दिन। हुआ है दीन से राजी खुदा गदीर के दिन। तमाम नबियों ने तबलीगे दीन कर डाली। हुआ है दीन से राजी खुदा गदीर के दिन। और कजावा लेके मोहम्मद ने भागने न दिया। हमको सबक लेना चाहिए वहां से। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो लोग चले गए महफिल गदीर से, उनको मोहम्मद से सबक लेना, गदीर के वाकई से सबक लेना चाहिए। कजावा लेके मोहम्मद ने भागने न दिया। कजावा लेके मोहम्मद ने भागने न दिया। खुदा के दीन का सिक्का चला गदीर के दिन। खुदा के दीन का सिक्का चला गदीर के दिन। तो रसूल हक ने विलायत का ताज सर पे रखा। रसूल हक ने विलायत का ताज सर पे रखा। अली को दूल्हा बनाया गया गदीर के दिन। अली को दूल्हा बनाया गया गदीर के दिन। अली के जिक्र को
میسم بیان کرتے رہے، علی کے ذکر کو میسم بیان کرتے رہے، ہے جو قرآن میں رب نے کہا غدیر کے دن، ہے جو قرآن میں رب نے کہا غدیر کے دن۔ اور یہ آخری شعر، تمہاری عیدوں سے عید غدیر اکبر ہے، تمہاری جدیدیں ہیں، تمہاری عیدوں سے عید غدیر اکبر ہے۔ نبی نے سب کو یہ سمجھا دیا غدیر کے دن، نبی نے سب کو یہ سمجھا دیا غدیر کے دن۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مطلب 4-5 نئی نظم ہے۔ علی من کنت مولا فہذا علی مولا، غدیر قم کا ممبر علی من کنت مولا، علی ممبر کے اوپر علی من کنت مولا، علی من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ حکم ہوا احمد کو، یہ حکم ہوا احمد کو، سب حاجیوں کو روکو، یہ حکم ہوا احمد کو، سب حاجیوں کو روکو، کرو اعلان پیمبر علی من کنت مولا، کرو اعلان پیمبر علی من کنت مولا۔ ایک سلام اپنے محمد و آل محمد۔ یہی ہے رب کی مرضی، کرو نہ اس میں دیری، یہی ہے رب کی مرضی، کرو نہ اس میں دیری، بتاؤ جلد پیمبر علی من کنت مولا فہذا علی مولا، علی من کنت مولا۔ دشمن ہو گر یہ زمانہ، کچھ خوف نبی نہ کھانا، دشمن ہو گر یہ زمانہ، کچھ خوف نبی نہ کھانا، محافظ رب داور علی من کنت مولا فہذا علی مولا، علی من کنت مولا۔ علی مرضی داور، علی ہے دین کا رہبر، علی مرضی داور، علی ہے دین کا رہبر، علی ہی نفس پیمبر علی من کنت مولا فہذا علی مولا، علی من کنت مولا۔ اور یہ بند بطور خاص پیغام میرا پہنچا دو اور دین مکمل کر دو، پیغام میرا پہنچا دو اور دین مکمل کر دو، مرے گا دشمن گھٹ کر علی من کنت مولا، مرے گا دشمن گھٹ کر علی من کنت مولا فہذا علی مولا، علی من کنت مولا۔ صرف 2 بند اور رہ گئے ہیں۔ انکار اگر جو کرے گا، انکار اگر جو کرے گا مشکل میں بہت پڑے گا، انکار اگر جو کرے گا مشکل میں بہت وہ پڑے گا، انکار اگر جو کرے گا مشکل میں بہت وہ پڑے گا، پڑے گا سر پہ پتھر علی من کنت مولا، پڑے گا سر پہ پتھر علی من کنت مولا فہذا علی مولا، علی من کنت مولا۔ اور یہ آخری بند، سب حاجیوں کو روکا اور حکم رب کو سنایا، سب حاجیوں کو روکا اور حکم رب کو سنایا،
کہو سید تم کھل کر علی من کنت مولا فہذا علی مولا علی من کنت مولا غدیر ہم کا ممبر علی من کنت مولا علی ممبر کے اوپر علی من کنت مولا. اب میں گزارش کر رہا ہوں امام جمعہ جماعت کرتھیاں جو مسلسل 12 سے 14 سال سے یہاں پر امام جمعہ جماعت ہے، میری مراد ہے محترم مولانا صادق حسین صاحب قبلہ سے کیا ہے اور منظور نذران عقیدت پیش کریں. ایک بلندرین نعرہ سلوات کا استقبال. جو حضرات ابھی بھی باہر موجود ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں جلد سے جلد فرش مسرت پر آنے کی زحمت کریں. تمام مومن اکرام کو انیس بھائی نے بہت پہلے کہہ رہے تھے پڑھ لیجئے لیکن میں مہمان ہو کے میزبانی کا حق ادا کر رہا تھا. ایک قطعہ سماعت فرما لے. منظر بہت حسین فضا خوش نما ہے آج. اب تو تلقین پڑھنے کا ٹائم ہے، چاہے آپ اسماء افہام سمجھیں چاہے نہ سمجھیں، یہ وقت تلقین ہے. بہرحال اگر بیٹھے ہیں تو یہی بہت بڑی بات ہے. منظر بہت حسین فضا خوش نما ہے آج، شاید یہاں پہ محفل مولا علی ہے آج، شاید یہاں پہ محفل مولا علی ہے آج. ملاحظہ فرمائے پھیلی ہوئی ہے ذکر علی کی حسین دھوپ، نسلی عداوتوں کا بدن جل رہا گیا، عداوتوں. نعرہ حیدری بابا نے بلند نعرہ صلوات. مرادہ فرما لے. ایک مطلب 2-3 شعر اور سماعت فرما لے. آنے والے یہ دن 2-4 یعنی 1 ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد ایام عزا ہے، لہٰذا اسی کے پس منظر میں ایک مطلب 2-3 شعر سماعت فرمائے. دلشاد بھائی کرسی پہ بیٹھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہاتھ وہاں سے اٹھایا جائے. ملاحظہ فرمائے جو یہ کہتے ہیں رونے سے کیا فائدہ، جو یہ کہتے ہیں رونے سے کیا فائدہ، جو یہ کہتے ہیں رونے سے کیا فائدہ، ان کو دنیا میں جینے سے جو یہ کہتے ہیں رونے سے کیا فائدہ، ان کو دنیا میں جینے سے کیا فائدہ. ملاحظہ فرمائے ہے نبی نے نکالا جنہیں بزم سے، ہے نبی نے نکالا جنہیں
پہلو میں سونے سے کیا فائدہ، جو یہ کہتے ہیں رونے سے کیا فائدہ، ان کو دنیا میں جینے سے کیا فائدہ۔ شعر ملاحظہ فرمائے، دل میں بغض علی لے کے حافظو، تم کو قرآن رٹنے سے کیا فائدہ، تم کو قرآن رٹنے۔ جو یہ کہتے ہیں رونے سے کیا فائدہ، ان کو دنیا میں جینے سے کیا فائدہ۔ ماشاءاللہ آپ بیدار ہو گئے ہیں، انشاءاللہ اگلے سال نعت پاک کے بعد فوراً ہم پڑھیں گے، یہ وعدہ ہے انیس بھائی سے۔ اے نبی نے نکالا جنہیں بزم سے، ان کو پہلو میں سونے سے کیا فائدہ، ان کو پہلو میں سونے سے کیا فائدہ۔ شعر ملاحظہ فرمائے، جو اونگ رہے ہیں وہ بھی سنیں، جو نہیں سن رہے ہیں وہ بھی سنیں، جو نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ بھی سنیں۔ تیر کھا کر تو بے شیر نے ہنس دیا، ان کو جگہ دیجیے۔ تیر کھا کر تو بے شیر نے ہنس دیا، حرملا ہاتھ ملنے سے کیا فائدہ، حرملا ہاتھ ملنے سے کیا فائدہ، حرملا ہاتھ ملنے سے کیا فائدہ، حرملا ہاتھ ملنے سے کیا فائدہ۔ آخری ایک مطلع دو تین شعر اور برداشت کر لے، ایک صلوات کا سہارا دے دے آل محمد پر۔ ہاں اچھا، آج ایک ساتھ ممبر پہ دو دو لوگ ہیں، آج کی اس محفل میں تین تین ناظم تھے۔ یہ والا جملہ شاید بہت سے شعراء حضرات بھول گئے، اور انیس بھائی کا بہت بہت شکریہ کہ آج اس نظامت کے اسٹیج سے جو مرجعیت کے دشمن تھے اس کی بہت اچھی تشریح کر رہے تھے، اور سمجھنے والے سمجھ رہے تھے۔ بہرحال یہ وقت نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، بس ایک مطلع اور دو شعر سننے کے لیے ایک صلوات کا سہارا دیں۔ ملاحظہ فرما لے سرکار، اب تو یہ میرے لیے کہنا بھی بس ہے کہ توجہ چاہ رہا ہوں۔ جو تبرک مجلس سرور کا کھا سکتا نہیں، ملاحظہ فرمائے، جو تبرک مجلس سرور کا کھا سکتا نہیں، جو تبرک مجلس سرور کا کھا سکتا نہیں، وہ کبھی اللہ کی رحمت کو پا سکتا نہیں، وہ کبھی اللہ کی رحمت کو پا سکتا نہیں۔ شعر سماعت فرمائے حضرات، جہاں جہاں بھی ہے ملاحظہ فرما لے۔ اس جہاں میں جو غلام میثم تم ہے، اس جہاں میں جو غلام میثم تمار ہے، اس جہاں میں جو غلام میثم تمار ہے، سر کٹا سکتا ہے لیکن
جو تبرک مجلس سرور کا کھا سکتا نہیں، وہ کبھی اللہ کی رحمت کو پا سکتا نہیں۔ اس جہاں میں جو غلام میث میں تم مار گئے، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ انیس بھائی، جام کو سر دے نہیں سکتے کبھی اس کو نبی۔ شعر ملاحظہ فرما لے، جام کو سر دے نہیں سکتے کبھی اس کو نبی، جام کو سر دے نہیں سکتے کبھی اس کو نبی۔ نام شہ پہ جو بشر پانی پلا سکتا نہیں، نام شہ پہ جو بشر پانی پلا سکتا نہیں، جو تبرک مجلس سرور کا کھا سکتا نہیں۔ آخری شعر ملاحظہ فرما لے، اگر بطور خاص سنیں گے تو آخری شعر، بطور خاص نہیں سنیں گے تو ایک مطلع اور شروع کر دوں گا۔ ایک صلوات بآواز سے بلند رضی عالم محمد۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں میرے جوان بھائی سے خاص طور سے۔ جام کو سر دے نہیں سکتے کبھی اس کو نبی، نام شہ پہ جو بشر پانی پلا سکتا نہیں۔ صادق پڑھے اور ابو ذر بھائی داد نہ دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آخری شعر توجہ چاہ رہا ہوں، پورے کلام کی جان ہے یہ، حاصل کلام ہے انیس بھائی۔ آپ تو انیس بھائی ہیں، مدد تو کرتے ہی ہیں، تو لہذا گزارش یہ ہے کہ جو بھی جہاں بھی آخری شعر سن لے۔ نام شہ پہ جو بشر پانی پلا سکتا نہیں، اس بشر پہ رب نے کر دی خلد کی خوشبو حرام۔ ترجمہ کر دوں کیا اس شعر کا؟ اس بشر پہ رب نے کر دی خلد کی خوشبو حرام۔ توجہ، اس بشر پہ رب نے کر دی خلد کی خوشبو حرام، اپنے گھر میں جو عزا خانہ سجا سکتا نہیں۔ نعرہ حیدری۔ اپنے گھر میں جو بشر، اپنے گھر میں جو عزا خانہ سجا سکتا نہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ بوذری، نعرہ قمبری، نعرہ خیبری، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ سلوات۔ زندہ باد۔ محترم مولانا صادق حسین صاحب نے اس بات کو ثابت کیا کہ انہوں نے یہاں پر بڑی محنتیں اور کاوشیں کی ہیں، کیونکہ ایک ایک بچہ ان کے ایک ایک شعر پر تعریف کر رہا تھا۔ یہ ان کے علمیت اور ان کے ذوق و شوق کا ایک مجسمہ ہے جو ان لوگوں کی شکل میں دنیا کے سامنے خوبصورت باتیں اشعار کے ذریعے پیش کر رہے تھے۔ اب یہ 2 ایوارڈ دفتر آیت اللہ شیستانی دامت اللہ کی جانب سے ان کے دفتر کے نمائندے جو ہندوستان میں ہیں محترم مولانا اشرف علی غربی صاحب وہ پیش کریں گے۔ پہلا تو
پورے ہندوستان میں اپنی دینی خدمات اور عملی خدمات کے لیے یہ ایوارڈ شمشیر علی صاحب کے والد شمشیر علی صاحب کو دیا جاتا ہے. کہاں ہے؟ اچھا آئی قبلہ، میں مولانا موصوف سے گزارش کروں گا اپنے دست مبارک سے ان کی خدمت میں پیش کریں. اور اب ایک دوسرا ایوارڈ جو بہت خدمت کی گئی ہے سزا خانے کے حوالے سے، شیر علی صاحب اور ان کی پوری ٹیم، امن صاحب، سنجے صاحب اور جتنے افراد ہیں، ذیشان صاحب، سب کو دیا جاتا ہے مولانا موصوف کی جانب سے، آیت اللہ دفتر آیت اللہ شیستانی صاحب کی جانب سے. حضرات، میں ممنون و مشکور ہوں مولانا اشرف علی غربی صاحب کا کہ انہوں نے پوری رات یہاں پر بیٹھے رہے، جبکہ وہ ان کا اپنا وطن ہے، ننیہال ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی مصروفیت کے باوجود یہاں پر رہے. حضرات، میں بس اب ایک آخری شاعر جس کو سننے کے لیے آپ سب بے چین ہیں، لیکن اس کی شاعری پر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. تبصرہ کرنے کی حیثیت نہیں، لیکن کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کے اس دور میں کبھی بھی محفل میں ہو، مجلس میں ہو، نماز کی بات کی جائے، روزے کی بات کی جائے، شریعت کے اصولوں کی بات کی جاتی ہے، تو دوسرے دن یہ ضرور سننے کو ملتا ہے کہ ان کو بہت حیضہ ہو گیا ہے کہ دینی باتیں پیش کر رہے ہیں. لیکن عزیزان محترم، جس شخصیت کو میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، یا اس طرح کی تمام شخصیتیں، اور بالخصوص محترم بیتاب ہلوری صاحب جن کا کلام مزاح کے حوالے سے ہوتا ہے، انہوں نے شیطان پر نظم لکھی، لیکن اس کا ایک پس منظر یہ ہے جس کو سن کے بچے خوش ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک پس منظر یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کے شیطان کو مارنا سیکھ جائے. یہ ان کی شاعری کا سب سے بڑا خاصہ ہے. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ بریانی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اپنی ملت میں پھیلی ہوئی بھوکمری کے بارے میں یہ گفتگو کرتے ہیں، حسد کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، یہ باتیں دوسروں پر رکھ کے کرتے ہیں. لیکن ان کی شاعری کا سب سے بڑا کمال اور خاصہ یہ ہے کہ وہ شاعری کہیں نہ کہیں پیغام پہنچاتی ہے جو مزاح کے حوالے سے ہے. اور ابھی کچھ دن پہلے میوزک پر گانے کی میوزک پر شعر پیش کیے جا رہے ہیں. اب اس پہ کچھ کہیے تو لوگ کہیں گے جو آواز میں پڑھتے ان کے خلاف بولا جا رہا ہے. انہوں نے شعر پڑھ کے یہ ثابت کر دیا کہ اس مائک سے جو بھی بولا جائے گا وہ شریعت کی دفاع میں بولا جائے گا، عزاداری کی دفاع میں بولا جائے گا. اب نماز کے بارے میں گفتگو کی جائے، برا اسی کو لگتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا. روزے کے بارے میں گفتگو کی جائے، برا اسی کو لگتا ہے جو روزہ نہیں رکھتا. اس لیے میں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ان کی شاعری سے اپنی زندگی کو محترم بنائے، اور ان کی شاعری اس لائق ہے کہ جو پوری دنیا میں پیغام پہنچا رہی ہے، چاہے وہ کسی بھی موضوع پر ہے. ہر موضوع پہ دسترس رکھنے والی شخصیت محترم شاعر اہل بیت بیتاب ہلوری صاحب سے میں گزار ہوں کہ آئیں اور اپنے مزاح کے حوالے سے اشعار کے ذریعے پیغام پیش کریں. بلند ترین نعرہ سلوات کا استقبال. حضرات، چونکہ محفل ختم ہے، مقطع محفل جناب بیتاب ہلوری صاحب، اور آئیے غدیری نعرہ جو حضرات باہر تشریف فرما ہے، میرے ان سے گزارش ہے کہ چونکہ غدیر کے میدان میں رسول خدا نے یہی کہا تھا، جو آگے چلے گئے ہیں ان کو واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو. ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ابو ذر بھائی، وہ مجمع وہی بچا ہے جو رسول خدا کے ساتھ تھا. جو آگے چلے رہ گئے، جو پیچھے چلے گئے. آئیے ایک یادگار نعرہ، غدیر نعرہ ان دعاؤں کے ساتھ. یقیناً پچھلے سال اسی عید غدیر کی تاریخ میں اس عزا خانے کے لیے تمام شعراء کرام، تمام علماء کرام نے دعا کی تھی، اللہ سلامت رکھے. مومنین کرتیاں کو ایک ایک فرد کو دعائیں ہیں میری جانب سے، پوری قوم کی جانب سے. یہ صلاح ان کو یہاں سے نہیں ملے گا، بلکہ اسی فرش عزا پر کہیں نہ کہیں جناب فاطمہ زہرا ضرور بیٹھی ہوں گی. مگر کسی ایک چیز کے لیے، فوج کے لیے، لشکر کے لیے ایک علم بردار کی ضرورت ہوتی ہے، ایک
فاتح کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے. اس فاتح کے علمدار کا نام ہے شیر علی. نام کا اثر ہونا چاہیے. شیر علی کی فوج ماشاءاللہ بہت مضبوط ہے. تمام لوگوں نے بنایا ہے مل کے, مگر کم سے کم ایک لیڈر کا, ایک علمدار کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو فوج کو اپنے قبضے میں کر کے اور اس میدان کو فتح کر لیتا ہے. یہاں پر غدیر کا میدان فتح ہوا تھا. میرا مولا ولایتی نعرہ, غدیری نعرہ, اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریے. بیتاب بھائی کچھ مجمع اندر بھی آ رہا ہے. نعرے کی وجہ سے بیتاب اللوری آخری شاعر, ایسا لگے کہ جیسے محفل شروع ہوئی ہے. آواز سے آواز ملائیے گا. کرتیہاں گاؤں کا ایک یادگار نعرہ پوری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ. بعد میں جو ویو آتے ہیں, جونپور ادا ہو یا گراف ایجنسی ہو, لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. دیکھیں آج کے دور میں, معاف کریے گا, موبائل نے بھی بہت خراب کیا ہے. سارے نوجوان میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹہل رہے ہیں, کہیں نہ کہیں موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. آئیے اس موبائل کا ہم لوگ نعرے سے جواب دیتے ہیں. آواز سے آواز ملائیے, ہاتھوں کو بلند کریے, دونوں ہاتھوں کو بلند کریے. جو جہاں ہے نعرے, تصویر لیجیے گا بزرگ بھائی, نعرے دیکھیے کچھ خاص باتیں جن لوگوں کو میں اور جن بچوں کو باہر میں روک کے آیا تھا, ان سے میں چاہتا ہوں کہ وہ اب اندر چلے آئیں. اب کوئی شاعر نہیں رہ گیا ہے. میں جب شروع میں آیا پورا امام بارگاہ بھرا ہوا تھا, وہاں بھی لوگ موجود تھے. تو میں بیٹھا بیٹھا ریسرچ کر رہا تھا. لوگ سمجھ رہے تھے میں سو رہا ہوں, لیکن میں منتھن کر رہا تھا, چنتن کر رہا تھا, منن کر رہا تھا کہ مجمع بھاگ کیوں جاتا ہے. اصل میں بات یہ ہے. اور جو شاعر آئے گا, آپ کچھ نہیں سن رہے ہیں. ارے آپ 14 لوگ آئے ہیں, باری باری سے پڑھیں گے. مجمع کو ایک ساتھ سب کو سننا ہے. آئیں گے, پڑھیں گے, جا کے سو جائیں گے, لیکن مجمع کو رات بھر بیٹھنا ہے. اور مجمع چاہتا ہے کہ فلاں صاحب پڑھیں, اور زبردستی دوسرے کو پڑھا دیا جاتا ہے. اس پہ قیامت یہ کہ 8 کلام. تو مجمع اسی لیے ناراض ہو کے بھاگ جاتا ہے, باہر ٹہلنے لگتا ہے, کہ اس کے دل کی بات سمجھ نہیں پاتے لوگ. میں 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. ہے علی مولا, ہے علی مولا, پیغمبر کہہ گئے. ہے علی مولا, پیغمبر کہہ گئے. بھائی صاحب ہاتھ مل کر رہ گئے. ہے علی مولا, پیغمبر کہہ گئے. بھائی صاحب ہاتھ مل کر رہ گئے. تو ایک بڑے صاحب نے چھوٹے سے کہا, دل کے ارمانسوں میں بڑے صاحب نے چھوٹے سے کہا, دل کے ارماں آنسوؤں میں بہ گئے. اور خم کے منبر پر جب رسول گئے, خم کے منبر پر جب رسول گئے,
سارے بندر اچھلنا بھول گئے. خم کے منبر پر جب رسول گئے سارے بندر اچھلنا بھول گئے اور جب کہا مرتضیٰ ہے میرے وسیع شیخ کے دونوں گال پھول گئے. جب کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین و یعصوب الدین علی حجت اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل. اشہد ان امیر المومنین و قائد الغر المحجلین علی حجت اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ حیدری. بولے نبی تو سب ہمتن گوش ہو گئے. اب اکبر بھائی ہمتن گوش کے معنی کیسے سمجھاؤں؟ ہمتن گوش کے معنی سمجھ لیجئے جیسے آپ لوگ ہمارے بھائی تاج کانپوری صاحب کو سن رہے تھے، اسی کو ہمتن گوش کہا جاتا ہے. بولے نبی تو سب ہمتن گوش ہو گئے، اپنا ولی بنا کے سبک دوش ہو گئے. اپنا ولی بنا کے سبک دوش ہو گئے اور حارث کے سر پہ آیا جو پتھر غدیر میں 2-3 لوگ خوف سے بے ہوش ہو گئے. حارث کے سر پہ آیا جو پتھر غدیر میں 2-3 لوگ خوف سے بے ہوش ہو گئے. نہ خوش ہوتے ہیں ہنستے ہیں نہ ہرگز مسکراتے ہیں. ابو ذر بھائی دیکھیے گا یہ قطع بڑی محنت کی ہے شاعری. نہ خوش ہوتے ہیں ہنستے ہیں نہ اب وہ مسکراتے ہیں، اگرچہ خیریت پوچھو تو فوراً روٹھ جاتے ہیں. اگرچہ خیریت پوچھو تو فوراً روٹھ جاتے ہیں. اور غدیر خم کے
चक्का जाम में ऐसी हवा निकली, सुना है शेख साहब आज भी पंचर बनाते हैं। और एक कथा और हाजिर कर रहा हूं, हमारे हसन अकबर भाई, शेर अली साहब, अनीस भाई और हमारे सब मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ हमारे मौलाना साहब 3-4 साल में अबू ज़र भाई एक कथा कहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि वो कथा पढ़ दूँ और मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगा कि वो 4 मिसरे संजीदा हैं, वरना दाद हो सकता है ना मिले। मैं नहीं बताऊँगा कि संजीदा 4 मिसरे हैं। अब समाअत फरमाइए। ताजदारे वली को देखता है, ताजदारे वली को देखता है, हुस्ने रब्बे जली को देखता है। ताजदारे वली को देखता है, हुस्ने रब्बे जली को देखता है, और आरज़ुए ज़ियारते रब में हर पैगंबर अली को देखता है। रब में हर पैगंबर अली को देखता है। इतने सारे शेर लोगों ने सुना दिया आपको और आपको भुलवा दिया कि आज गदीर का दिन है, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूं ताकि कम से कम जहां लोग सुन रहे हैं वो समझ जाएं कि शायर के पास कलाम है। मैं ये कथा हाजिर कर रहा हूं कि इग्नोर गर रसूल का ऐलान कर दिया, इग्नोर गर रसूल का ऐलान कर दिया, समझो कि खुद से खुद को परेशान कर दिया। फिर अज़ान हो रही है, रुक जाए। बढ़ा दिया इस बार तो।
बात पर जाकर मेरे मौला सहाबा को बड़ा कंफ्यूज करते हैं। यकीन आ जाएगा खैबर का किस्सा, गौर से पढ़िए। नबी भी बाखुदा एक मर्द को ही चूज करते हैं। कभी सूरत को बजाकर कभी मेराज पर जाकर मेरे मौला सहाबा को बड़ा कंफ्यूज करते हैं। यकीन आ जाएगा खैबर का किस्सा, गौर से पढ़िए। नबी भी बाखुदा एक मर्द को ही चूज करते हैं। भला वो मर्द खुद को किस तरह बोलेंगे आरिफ, जो कुर्बानी में भी नामर्द ये उससे अलग नहीं है, मौजू से अलग बिल्कुल नहीं है। इसलिए कि जब गदीर का ऐलान कुछ लोगों ने नहीं माना तो अल्लाह ने उन पर भी अजाब नाजिल किया। हारिस के साथ साथ उन पर भी अजाब नाजिल हुआ था और उन पे ये अजाब नाजिल हुआ कि अगर वो रसूल की बात नहीं मान रहे हैं तो उन्हें अपनी अपनी बीवियों की बात माननी पड़ेगी। अब 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूं सबूत के तौर पर कि जहां देखो मुसल्ले पर ही भाईजान होते हैं। जहां देखो मुसल्ले पर ही भाईजान होते हैं। गदीरे खुम की बातों से मगर अनजान होते हैं। गदीरे खुम की बातों से मगर अनजान होते हैं। और कहा बीवी ने तो 2 लाख का बकरा उठा लाए, ये कुर्बानी नहीं करते हैं, खुद कुर्बान होते हैं। कहा बीवी ने तो 2 लाख का बकरा उठा लाए, ये कुर्बानी नहीं करते हैं, खुद कुर्बान होते हैं। और इग्नोर गर रसूल का ऐलान कर दिया, समझो कि खुद से खुद को परेशान कर दिया। और हेलमेट अली के इश्क का पहने नहीं थे शेख, ये देखकर फरिश्तों ने चालान कर दिया। ये देखकर फरिश्तों ने चालान कर दिया। अब एक कलाम मैं हाजिर कर रहा हूं हसन अकबर भाई, जो सभी काफिये अंग्रेजी में है और यकीनन कुछ लोगों ने सुना होगा तो वो कह सकता है कि पुराना कलाम है। ये बहुत बुरी चीज है। कोई भी शायर पढ़े, कोई भी जाकिर पढ़े, कभी ना कहिए ये पुराना है। इसलिए अल्लाह तक ये मैसेज जाएगा कि आप लोगों को पुरानी चीजें पसंद नहीं है और जन्नत भी बहुत पुरानी है। मतलब हाजिर कर रहा हूं समाज और अच्छा क्लिप दिखा के, सुना के, बता के मारेंगे। क्लिप दिखा के, सुना के, बता के मारेंगे। वो दोनों हाथों से टेटुआ दबा के मारेंगे। क्लिप दिखा के, सुना के, बता के मारेंगे। वो दोनों हाथों से टेटुआ दबा के मारेंगे। जो पढ़ रहे हैं कसीदे सलाम म्यूजिक पर, फरिश्ते कब्र में उनको नचा के मारेंगे। जो पढ़ रहे हैं कसीदे सलाम म्यूजिक पर, फरिश्ते कब्र में उनको नचा के मारेंगे। और गदीर के सिलसिले से ये कलाम हाजिर कर रहा हूं कि सुनकर रसूल पाक का लेक्चर गदीर में, सुनकर रसूल पाक का लेक्चर गदीर में, सहमे हुए हैं हिस्ट्री शीटर गदीर में। सुनकर रसूल पाक का लेक्चर गदीर में, सहमे हुए हैं हिस्ट्री शीटर गदीर में। और करते हैं कैप्टन का अनाउंस मुस्तफा, करते हैं कैप्टन का अनाउंस मुस्तफा। अल्लाह खुद है मेन सेलेक्टर गदीर में, अल्लाह खुद है मेन सेलेक्टर गदीर में। और ये शेर देखिए, इसमें जगह जगह मैंने शायरी करने की कोशिश की है। शेर अली भाई देखिएगा। अब गदीर का आपको पता है कि कितनी गर्मी थी, क्या था। कुछ लोग
सोचते हैं ये गर्मी को देखकर, कुछ लोग सोचते हैं ये गर्मी को देखकर ऐ काश होता एसी स्लीपर गदीर में। कुछ लोग सोचते हैं ये गर्मी को देखकर ऐ काश होता एसी स्लीपर गदीर में। और मेरे अलावा पूरी दुनिया में कोई नहीं बताएगा कि जो लोग मुबारकबाद देने आए थे वो उनकी तादाद कितनी थी। समाअत फरमाएं, असहाब कह रहे हैं मुबारक हो या अली। असहाब कह रहे हैं मुबारक हो या अली। लाइन लगी है 9 किलोमीटर गदीर में। असहाब कह रहे हैं मुबारक हो या अली। लाइन लगी है 9 किलोमीटर गदीर में। और देखे जो कुछ बिदकते हुए खच्चरों के मुंह, देखे जो कुछ बिदकते हुए खच्चरों के मुंह जिब्रील लेके आ गए हंटर गदीर में। देखे जो कुछ बिदकते हुए खच्चरों के मुंह जिब्रील लेके आ गए हंटर गदीर में। और अरमानों की कमीज कुछ इस तरह फट गई। अरमानों की कमीज कुछ इस तरह फट गई। कुछ लोग ढूंढने लगे टेलर गदीर में। कुछ लोग ढूंढने लगे टेलर गदीर में। और अक्सर जाकिरीन कहते हैं कि कजावे चूंकि फंसे हुए थे इसलिए वो भागे नहीं। लेकिन मैंने आगे बढ़ के एक बात बताने की कोशिश की है कि मैदान से भाग जाते कजावों को छोड़कर, मैदान से भाग जाते कजावों को छोड़कर, मिल जाता घर उन्हें 3 व्हीलर गदीर में। मैदान से भाग जाते कजावों को छोड़कर, मैदान से भाग जाते कजावों को छोड़कर, मिल जाता घर उन्हें 3 व्हीलर गदीर में। और दीनार लेके लिख दिया मौला के बाना भाई। दीनार लेके लिख दिया मौला के माना भाई। थे आजकल के जैसे रिपोर्टर गदीर में, थे आजकल के जैसे रिपोर्टर गदीर में। और हर सिमत जल रही है विलायत की मॉर्टीन। हर सिमत जल रही है विलायत की मॉर्टीन। खामोश है मलेरिया मच्छर गदीर में। और मक्ता हाजिर कर रहा हूं कि बेताब मुर्तजा की विलायत है रूह दी। बेताब मुर्तजा की विलायत है रूह दी। अल्लाह ने ये कर दिया क्लियर गदीर में। जाने दिया वक्त। असल में ये सब चीज़ें जो है नज़्म, ये फ्रेश आवाज़ में पढ़ने वाली चीज़ है, कम से कम 2-2:30 बजे के दरमियान। और आखिर में लाने का मतलब ये है कि आपको तबर्रुकन कुछ ना कुछ थोड़ा सा पढ़ देना है। इसलिए वो नज़्में फ्रेश आवाज़ जब रहती है तब पढ़ा जाता है। अब आखिर में जो पढ़ता है वो तबर्रुकन पढ़ता है कि थोड़ा सा पढ़ दीजिए। रात भर मजमे को बेवकूफ़ बनाया गया कि वो अभी पढ़ेंगे अभी पढ़ेंगे, अब थोड़ा सा पढ़ के ख़त्म कर दीजिए। और लोगों को तो सुन चुके लोग हैं। तो अब एक नज़्म, एक मंज़र बाद गदीर। अब इसकी फरमाइश हमारे बड़े भाई ने इन्होंने किया है, चाहे दम निकल जाए लेकिन हम टाल नहीं सकते इनकी बात। समाअत फरमाए। खुम से जब शेख पहुंचे अपने घर, लुट चुका था सुकूने कल्बो जिगर।
سر سے پاؤں تلک پسینہ تھا، ایسا جینا بھی کوئی جینا تھا، ایسا جینا بھی کوئی جینا تھا، بس کجاوے کی سمت دیکھتے تھے، بس کجاوے کی سمت دیکھتے تھے اور داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے تھے، بس کجاوے کی سمت دیکھتے تھے اور داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے تھے، کھانا پینا عذاب لگتا تھا، آلو کچا کباب لگتا تھا، کھانا پینا عذاب لگتا تھا، آلو کچا کباب لگتا تھا، کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، نہ راز کھولتے تھے، اپنی بیگم سے کم ہی بولتے تھے، کیا ہوا ہے، نہ راز کھولتے تھے، اپنی بیگم سے کم ہی بولتے تھے، آئیں 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 کمرے میں جس گھڑی حجن، آئیں کمرے میں جس گھڑی حجن، بولی کیا بات ہے میاں اچھن، آئیں کمرے میں جس گھڑی حجن، بولی کیا بات ہے میاں اچھن، حاجی ہو کر بھی بوکھلائے ہو، ہائے اللہ کہاں سے آئے ہو، حاجی ہو کر بھی بوکھلائے ہو، ہائے اللہ کہاں سے آئے ہو، بولے خانم میں کیا بتاؤں تمہیں، بولے خانم میں کیا بتاؤں تمہیں، زخم دل کس طرح دکھاؤں تمہیں، خم میں اعلان کر گئے ہیں نبی، ساری دنیا کے پیشوا بولے خانم میں کیا بتاؤں تمہیں، زخم دل کس طرح دکھاؤں تمہیں، خم میں اعلان کر گئے ہیں نبی، ساری دنیا کے پیشوا ہیں علی، اپنے کانوں سے سن کے آیا ہوں، اب سنا کیوں میں بوکھلایا، اپنے کانوں سے سن کے آیا ہوں، اب سنا کیوں میں بوکھلایا ہوں، کیا سما تھا وہاں یہ مت پوچھو، ہو اگر عقل میرا دکھ سمجھو، ہو اگر عقل میرا دکھ سمجھو، یوں کڑی دھوپ میں بٹھایا گیا، نئی شجر تھا نہ کوئی سایہ تھا، روک کر خم میں ظلم ڈھایا گیا، روک کر خم میں ظلم ڈھایا گیا، مجھ کو ہر طور سے جلایا گیا، روک کر خم میں ظلم ڈھایا گیا، مجھ کو ہر طور سے جلایا گیا، ہاتھ نیلے ہیں پاؤں کالے ہیں، کیا کہوں کس جگہ پہ چھالے ہیں، ہاتھ نیلے ہیں پاؤں کالے ہیں، کیا کہوں کس جگہ پہ چھالے ہیں، داڑھی کالی کرا کے آیا تھا، مونچھ اور سر مڈا کے آیا تھا، اس لیے رہ گیا میں منہ کھولے، سر مڈاتے ہی پڑ گئے اولے، علی کے دشمن کبھی نہیں بخشے جائیں گے، علی کے دشمن کبھی نہیں بخشے جائیں گے، یہ وہ انڈے ہیں جو دوزخ میں ابالے جائیں گے، اسی کے ساتھ میں آئے ہوئے تمامی شورائے کرام، سامعین،
کا ممنون و مشکور ہوں، بالخصوص گراف ایجنسی اور جونپور اعضا کا ممنون و مشکور ہوں کیونکہ انہوں نے پورا وقت دیا اور یہاں تشریف لائے۔ میں اب تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ متوجہ زیارت ہو جائیں اور مولانا حسن اکبر صاحب کو زیارت پڑھا دیں۔ علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بالصدوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، المان المان المان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ الصلوات۔